بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ہیومن رائٹس فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اور آپ سب مجھے کہاں کہاں سے سن رہے ہیں کامنٹس میں لازمی بتائیں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ دوست دارم از کلم عریش شاہ کو سننے والے پاکستان کے کس کس شہر میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور آج ہم ایپیسوڈ سٹارٹ کرنے والے ہیں، ایپیسوڈ نمبر 12۔ چلے جلدی سے شروع کر لیتے ہیں اسے۔ کیا چاہتے ہو تم؟ کیا لگتا ہے تمہیں؟ کیا ہم نہیں جانتے کہ وہ لوگ تمہارے پاس ہے؟ تم سب کے سامنے جھوٹ بول سکتے ہو ساحر سائیں، ہمارے سامنے نہیں۔ ہمیں پتا ہے کہ وہ تمہارے پاس ہے، تبھی وہ لوگ تمہارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ دیکھو ساحر، ہمارے لیے تم بہت اہمیت رکھتے ہو، تمہاری جان اہمیت رکھتی ہے۔ ان سب سے ہمارا لینا دینا نہیں ہے، اور نہ ہی مردان خان سے ہم دشمنی بنانا چاہتے ہیں۔ دارم اس کے پاس بیٹھتے ہوئے سمجھانے والے انداز میں بولا تھا، اور اب مت کہنا کہ وہ لوگ تمہارے پاس نہیں ہے، ہمیں یقین ہے کہ وہ تمہارے پاس ہے۔ پلوشا اور اس سے پہلے مردان خان کی ایک اور ملازمہ یہاں پر تمہارے کمرے سے چوری کرنے کی کوشش کر چکی ہے۔ تمہارے کمرے میں وہ لاکٹ لینے کی نیت سے ہی آئی تھی۔ میں نے خود کتنی بار گھر کے ملازمہ کو تمہارے کمرے میں گھس کر الٹی سیدھی حرکتیں کرتے دیکھا ہے۔ اگر ان لوگوں کو یقین نہ ہوتا کہ وہ لاکٹ تمہارے پاس ہے تو کب کی تمہاری جان چھوڑ چکے ہوتے۔ سنان سائیں نے پورے یقین سے کہا تو وہ جو کب سے معصوم بنا سگریٹ پر سگریٹ پھونک کے جا رہا تھا اس بار ہنس دیا۔ وہ لاکٹ میرے پاس ہے، تبھی تو میں اس کو آرمی ہیڈ کوارٹر میں دینے کے بارے میں سوچ رہا ہوں۔ مردان خان کوئی چھوٹی سی مچھلی نہیں ہے، یہ بہت بڑا بھیڑیا ہے، اور میں اپنے ملک کے دشمن کو اس طرح سے باہر نہیں آنے دے سکتا۔ وہ جیل میں ہے، اس کے خلاف سارے ثبوت میرے پاس ہیں۔ میں نے اس لاکٹ کو 2 بار آرمی ہیڈ کوارٹر میں بھیجنے کی کوشش کی ہے، لیکن ہر بار کوئی نہ کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے۔ آج میں وہیں جا رہا تھا جب ان لوگوں نے مجھ پر حملہ کر دیا۔ میرا مقصد صاف ہے، وہ لوگ چاہے مجھے جان سے مار ڈالیں تب بھی مردان خان جیسے وطن کے دشمن کو اس طرح سے آزاد نہیں ہونے دوں گا۔ یہ آدمی جیل جائے گا، اور ضرور جائے گا۔ جب تک اسے پھانسی پر چڑھا نہ دوں تب تک مجھے سکون بھی نہیں آئے گا۔ وہ ایک گہرا کش لیتا ان دونوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے بولا تو دارم سائیں کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ مجھے تم پر فخر ہے ساحر سائیں، لیکن پھر بھی ہمارے لیے تمہاری جان اہم ہے۔ یاد رکھنا، چاہے کچھ بھی ہو جائے ہم تمہارا نقصان نہیں اٹھا سکتے۔ وہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا تو ساحر نے مسکرا کر ہاں میں سر ہلایا، جبکہ سنان بھی زیادہ دیر اس سے ناراض ہو کر نہیں بیٹھ سکا۔ صبح آنکھ کھلی تو دارم اس کے بے حد نزدیک تھا۔ اسے اپنے اتنے قریب دیکھ کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ پرسوں رات وہ اس کا کتنا خیال رکھ رہا تھا۔ رات اس نے اس پر بالکل بھی غصہ نہیں کیا، بلکہ بہت پیار سے سمجھایا تھا، اسے اپنی محبت کا احساس دلایا تھا۔ اسے بتایا تھا کہ وہ اسے کتنی محبت کرتا ہے، اس کا کتنا احساس کرتا ہے، اور اس کا کتنا خیال رکھتا ہے۔ وہ اسے خود سے الگ بھی نہیں کیا تھا۔ وہ اس سے ناراض تھا، بہت ناراض تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اس کا ڈر اس کے لیے اہمیت رکھتا تھا۔ تبھی تو ساری رات اس کے ساتھ سوتی رہی، اور اس نے کچھ بھی نہیں کہا تھا، بلکہ اسے اپنے سینے میں ایسے محفوظ کر لیا تھا اور جیسے خود سے بالکل الگ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اور کل رات وہ ساحر سائیں کے کمرے سے اپنے کمرے میں کب آیا اسے خبر ہی نہیں ہوئی تھی، لیکن اب اس کی آنکھ کھلی تو اس کے سینے پر سر رکھ کے سو رہی تھی۔ دارم سائیں، میں جانتی ہوں آپ مجھ سے بہت زیادہ خفا ہیں، آپ کا حق بنتا ہے، میں نے واقعی آپ کے ساتھ بہت برا سلوک کیا ہے، لیکن میں اس غلطی کو سدھاروں گی، میں آپ سے معافی مانگوں گی، اور مجھے یقین ہے کہ آپ مجھے معاف کر دیں گے۔ میں آپ کو منانے کے لیے کچھ بھی کروں گی اور آپ مان جائیں گے، کیونکہ آپ اپنی درد سے کبھی ناراض نہیں ہو سکتے۔ اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے وہ مسلسل سوچے جا رہی تھی۔ آہستہ سے جھک کر اس کے گالوں پر اپنے لب رکھتے ہوئے اس نے آج پہلی بار اس کے انداز میں جگایا تھا۔ اس کے نرم لبوں کا لمس اپنے گالوں پر محسوس کر کے دارم کی آنکھ کھل گئی تھی۔ یہ کیا حرکت تھی؟ وہ ذرا سخت لہجے میں گویا ہوا۔ یہ بات الگ تھی کہ اس کی حرکتیں اسے بہت پسند آئی تھیں، لیکن وہ یہ بات اس پر ظاہر کیوں کرے؟ وہ میں نے کچھ نہیں کیا، اندر آپ کی بیٹی ہے نا، وہ ضد کر رہی تھی کہ میرے بابا سائیں کو کشی کر لو، مجھے مجبور ہو کر کرنا پڑی، بہت ضدی ہے آپ کی بیٹی، میری تو بالکل ہی نہیں مانتی۔ وہ چہرے پر دنیا جہان کی معصومیت سجائے بولی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی دارم سائیں کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ میری بیٹی کا نام لے کر تم زیادہ فری ہونے کی کوشش نہ کرو تو بہتر ہوگا۔ وہ اسے پیچھے کرتا خود ہی اٹھنے لگا تھا کہ اچانک وہ سیدھی ہوتی ہوئی دارم کے گرد اپنی باہوں کا حصار بنا چکی تھی۔ اس کی اس حرکت پر دارم سائیں خود حیران رہ گیا تھا، وہ کب سے اتنی بے باک ہو گئی تھی۔ میں کچھ نہیں کر رہی، میں تو بس آپ کی بیٹی کی بات مان رہی ہوں۔ آپ بھی تو اس کے ناز اٹھانا چاہتے ہیں، اس کا انتظار کر رہے ہیں، تو میں نے سوچا میں پھر اسے بتا دوں کہ فیوچر میں بھی اس کی ساری باتیں مانوں گی، کیونکہ مجھے اپنی بیٹی کی گڈ لسٹ میں شامل ہونا ہے۔ در اس کے کان کے بے حد قریب بولتے ہوئے اسے اپنے حصار میں لیے ہوئے تھی۔ یہ بات الگ تھی کہ اس کا کثرتی وجود پوری طرح اس کے بازوؤں میں قید نہیں ہو پایا تھا، لیکن اس کے ہاتھوں کو خود سے الگ کر کے وہ اس کی اہمیت کو نظر انداز بھی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اسے کتنا بھی ناراض کیوں نہ ہو جائے، لیکن اپنی در کا مان توڑنا دارم شاہ کے بس کی بات ہی نہ تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، اب بہت ہوا، پیچھے ہٹو، مجھے فریش ہونا ہے، جانا ہے، ضروری کام ہے۔ وہ ذرا اکڑ کر بولا۔ کہاں جانا ہے؟ یہاں آپ کی بیٹی آپ کے ساتھ وقت گزارنا چاہتی ہے، اور آپ کو لوگوں کے کاموں سے فرصت نہیں ہے۔ کہیں نہیں جائیں گے آپ؟ میں نہیں، کہیں نہیں جائیں گے آپ؟
میں نہیں، یہ آپ کی بیٹی کہہ رہی ہے۔ اس نے فوراً سارے کا سارا الزام اس ننھے سے وجود پر ڈال دیا تھا جو ابھی دنیا میں آیا ہی نہیں تھا۔ تم میری بیٹی کو سامنے رکھ کر مجھ سے اپنی فرمائشیں پوری نہیں کروا سکتی۔ میں کام پر جا رہا ہوں، تمہارے ساتھ وقت ضائع کرنے کے لیے فالتو ٹائم نہیں ہے میرے پاس۔ وہ اٹھتے ہوئے بولا تو اچانک در نے اس کا بازو تھام لیا۔ میں آپ کے ساتھ وقت گزارنا چاہتی ہوں دارم سائیں، جانتی ہوں آپ مجھ سے خفا ہیں، لیکن میں آج سارا دن آپ کے ساتھ گزارنا چاہتی ہوں۔ وہ اس کے ہاتھ پر اپنا ماتھا ٹکائے التجا بھرے لہجے میں بولی، در میں مذاق نہیں کر رہا، میرا جانا ضروری ہے، ہاتھ چھوڑو میرا۔ اس کی عادت تھی، وہ کبھی خود اپنا ہاتھ نہیں چھڑاتا تھا۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کا کام پر جانا اتنا زیادہ ضروری ہے تو میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گی، مجھے بھی ساتھ لے کر جائیں۔ وہ ضد کرنے لگی۔ دارم نے ایک نظر گھور کر اسے دیکھا تھا۔ مجھے گھورے مت، میں آپ کی گھوریوں سے نہیں ڈرتی۔ وہ اس کے گھورنے پر فوراً بولی، بور ہو جاؤ گی در، یہ اتنا آسان نہیں ہے، سارا دن کہاں کہاں بھٹکتا پھرتا ہوں میں، جانتی بھی ہو۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے سمجھانے لگا، جانتی ہوں، سارا دن اسی گاؤں میں ہوتے ہیں، اسی گاؤں میں لور لور گھومتے رہتے ہیں، اور میں بھی آج آپ کے ساتھ رہوں گی، آپ جہاں جائیں گے میں آپ کے ساتھ جاؤں گی۔ وہ اب بھی اپنی ضد پر قائم بولی۔ دارم نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر جیسے خود بھی سوچ میں پڑ گیا۔ کیا کرو گی جا کر در، فالتو میں سارا دن برباد ہو جائے گا تمہارا، پچھتاؤ گی۔ وہ اب بھی سمجھانے والے انداز میں بولا۔ میں آپ کو مناؤں گی، اس نے فوراً سے کہا تھا، جیسے وہ اب مزید اس کے بہانے نہیں سننا چاہتی، بس اس کے ساتھ جانا چاہتی تھی۔ کتنی دیر تو اسے دیکھتا ہی رہا، پھر ہاں میں سر ہلایا جیسے اجازت دینے کا ارادہ کر لیا ہو۔ ٹھیک ہے، اگر تم میرے ساتھ چلنا چاہتی ہو تو چلو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا ہے تم بھی گاؤں دیکھ لو اور میری بیٹی بھی گھوم آئے پورا گاؤں۔ برباد کر لیتا ہوں ایک دن تمہارے ساتھ، دیکھتا ہوں کیا کرتی ہو سارا دن میرے ساتھ مجھے منانے کے لیے۔ وہ جیسے اسے اپنے ساتھ لے کر جانا ہی اس لیے چاہتا تھا کہ وہ اسے منائے۔ سچی دارم سائیں، آپ سچ کہہ رہے ہیں نا، میں آپ کے ساتھ آ سکتی ہوں نا، آپ کو کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا نا؟ میرا مطلب ہے میں بہت خوش ہوں، میں ابھی تیار ہو کر آتی ہوں۔ وہ خوشی خوشی اٹھی تھی، یہ نہ ہو کہ دارم لے جانے سے منع کر دے، کہہ دے کہ وہ مذاق کر رہا تھا۔ اس کی خوشی دیکھتے ہوئے دارم سائیں بے ساختہ مسکرا دیا تھا اور وہ فوراً ہی تیار ہونے کے لیے ڈریسنگ روم میں بند ہو گئی تھی، جبکہ وہ بھی فریش ہونے چلا گیا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ اسے منائے، لیکن وہ کیسے منائے گی یہ ضرور سوچ رہا تھا، کیونکہ وہ آسانی سے ماننے کا ارادہ ہرگز نہیں رکھتا تھا۔ یا اللہ جی، میں نے ان کو تو کہہ دیا کہ میں ان کو مناؤں گی، لیکن میں کیا کروں گی مجھے بالکل بھی نہیں پتا ہے۔ اللہ جی پلیز میری مدد کیجیے گا، دارم سائیں مجھ سے بہت زیادہ خفا ہیں، میں جانتی ہوں کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے ان کی محبت میں کمی نہیں آئے گی، لیکن وہ پھر بھی مجھ سے ناراض تو ہے نا۔ میں انہیں منانا چاہتی ہوں، میں چاہتی ہوں کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے، سب کچھ پہلے جیسا ہو جائے۔ پلیز اللہ جی میری مدد کریں، منانے میں، سب کچھ پہلا جیسا کرنے میں۔ میں جانتی ہوں میں نے بہت بڑی غلطی کی ہے، ان کا دل دکھایا ہے، اور اپنے شوہر کا دل دکھانا بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اللہ جی میں بہت بے وقوف ہوں، میں نے ہمیشہ ان رشتوں کے پیچھے بھاگنے کی کوشش کی جن کی نظروں میں مجھ سے جڑا رشتہ کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتا تھا۔ میں نے بہت غلط کیا، لیکن اب میں ان رشتوں کو نبھاؤں گی جو اہم ہیں، جن کے لیے میں اہم ہوں۔ میں اپنے اور دارم سائیں کے آنے والے بچے کے ساتھ یہ لمحے خوبصورت بنانا چاہتی ہوں، اور جب تک میرے ساتھ میرا شوہر نہیں ہوگا میں کیسے یہ سب کچھ کر پاؤں گی؟ یا اللہ جی پلیز سب کچھ ٹھیک کر دیں، سب کچھ پہلے جیسا کر دیں، میرے لیے ان کا دل نرم کر دیں۔ میں جانتی ہوں کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے ان کی محبت میں کبھی کمی نہیں آئے گی، لیکن میں ناراضگی کی اس دیوار کو بھی گرا دینا چاہتی ہوں، اور میں جانتی ہوں کہ اس دیوار کو گرانے میں آپ میری مدد ضرور کریں گے۔ اس نے مسکراتے ہوئے اپنی دعا مکمل کی اور دارم سائیں کے فیورٹ کلر کا لباس نکال کر پہننے لگی۔ وہ اس کے ساتھ جانے والی تھی تو اس نے دھیان رکھنا تھا کہ اس کا دھیان اپنی بیوی پر ہی رہے۔ وہ بے شک سارا دن اپنے کام نپٹاتا رہے، اسے کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن وہ یہ چاہتی تھی کہ دارم سائیں کا دھیان اس پر سے بالکل نہ ہٹے، جبکہ سوچیں مسلسل یہ تھیں کہ آخر وہ ایسا کیا کرے گی کہ دارم مان جائے گا۔ اس نے لپسٹک کاجل لگا کر اپنی تیاری مکمل کی تھی۔ اسے اپنی طرف متوجہ کرنا یا اپنے حسن کے جلوے دکھانا کسی کام نہیں آنے والا تھا۔ وہ جانتی تھی دارم ان چیزوں سے متاثر ہونے والا ہرگز نہیں ہے، وہ عام مردوں جیسا نہیں تھا، لیکن وہ بدذوق بھی نہیں تھا۔ اسے در کی ہر ادا اچھی لگتی تھی، اس کا سجنا سورنا، اس کا ناز نخرے دکھانا، وہ ہر چیز سر آنکھوں پر رکھتا تھا، لیکن اس کی ناراضگی کے دوران اسے ان چیزوں سے منانا آسان نہیں تھا، ورنہ پچھلے 2 ہفتوں میں وہ ہر طرح کی کوشش کر چکی تھی۔ اس کے سامنے اپنے بے پناہ حسن کے نذرانے تو اس نے ہر رات پیش کیے تھے، لیکن وہ ہمیشہ چہرہ پھیر کر سو جاتا تھا، مطلب صاف تھا وہ اس طرح سے ماننے والوں میں سے نہیں تھا۔ وہ مرد اور ہوتے ہیں جو عورت کا حسن اور اس کی قربت میں بدل جاتے ہیں۔ دارم شاہ کے لیے اس کی انا اس کا مان اہمیت رکھتا تھا، ایسا نہ تھا کہ اسے در کے حسن سے کوئی مطلب نہ تھا، وہ سر سے پیر تک اس کا دیوانہ تھا، لیکن یہ ناراضگی تو محبت کا امتحان تھی جس میں در کو کسی بھی حال میں پاس ہونا تھا۔ وہ تیار ہو کر باہر نکلی۔ دارم سفید کاٹن کے کرتا شلوار میں کندھے پر اجرک ڈالے بے حد جاذب نظر آ رہا تھا۔ یہ کیا ہے؟ اس کے سرخ رنگ کی بے حد خوبصورت فراک کو دیکھتے ہوئے وہ ناگواری سے بولا۔ کیا ہوا؟ دارم سائیں اپنے لباس پر ایک مکمل نظر ڈالتے ہوئے وہ اس سے سوال کرنے لگی۔
बदलो इस लिबास को और बड़ी चादर लो। तुम हसीन हो मानता हूँ, लेकिन इस हुस्न पर हक सिर्फ मेरा है। ये क़यामत बनकर मेरे साथ जाओगी कि तुम पर उठने वाली हर नजर का मुकाबला मैं करूंगा, क्योंकि तुम पर उठने वाली हर गलत निगाह की आंखें निकाल लेने की हिम्मत रखता है दारमशाह। लेकिन हर नजर को तुम पर बर्दाश्त करना दारमशाह के लिए मुश्किल हो जाएगा। ये अदाएं रात को वापिस आकर दिखाना, अगर मैं मान गया तो, वरना इस लिबास को आग लगा देना। वो समझाकर कमरे से बाहर निकल गया। उसने खुद को एक नजर आईने की जानिब देखा। उसका चेहरा इस रंग में जरूरत से ज्यादा खिला गुलाब लग रहा था। वो दारम को अपनी जानिब मुतवज्जा रखने के लिए आंखों में गहरा काजल और लबों पर लिपस्टिक भी लगा चुकी थी। और जो लिबास उसने पहन रखा था, बेशक इसमें कोई बेहयाई नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद भी वो काफी टाइट था। उसने हिजाब वगैरह तो कभी नहीं किया था, लेकिन इतना जरूर समझ गई थी कि दारम को उसका यूं बाहर निकलना पसंद नहीं है। या खुदाया, मैं गाँव में जा रही हूँ, किसी डेट पर नहीं कि वो मुझे यूं से जाकर इस तरह खुशी खुशी अपने साथ लेकर जाएंगे। सुबह सुबह ही उनका मूड ऑफ कर दिया। अब कैसे मनाऊंगी उन्हें। वो रोहांसी होती कपड़े चेंज करने चली गई। जब वापस आई तो सुर्ख रंग की फ्रॉक के बजाय सफेद रंग के कुर्ते के साथ सुर्ख रंग का ट्राउजर और साथ में एक बड़ा सा दुपट्टा लिया और उसके साथ अपनी चादर भी लपेट ली, जिससे उसके जिस्म के हदोखाल हरगिज नजर न आए। दिन की शुरुआत हो चुकी थी। घर में दारम ने बस इतना ही कहा था कि वो दर को अपने साथ लेकर जा रहा है। किसी ने कोई एतराज नहीं किया था और ना ही कभी दारम के फैसले पर किसी ने कभी कोई एतराज उठाया था। वो आते हुए अपने साथ गाड़ी में लेकर आया था। वैसे तो अक्सर रोज उसके साथ ही हुआ करता था, लेकिन आज वो दूसरी गाड़ी में आ रहा था, क्योंकि आज दारम साईं अपनी गाड़ी ड्राइव कर रहा था। वो उसके साथ फ्रंट सीट पर बैठी अपने ही गांव की खूबसूरती को पहली बार देख रही थी। उसे याद था जब वो पहली दफा यहाँ आई थी, तब पहाड़ी देखने के चक्कर में उसने सबको परेशान कर दिया था। मेरे ख्याल में तुम यहाँ मुझे मनाने के लिए आई थी। वो जो कब से गांव की कच्ची पक्की सड़कों को देख रही थी, दारम की आवाज पर उसकी जानिब मुतवज्जा हुई। हाँ दारम साईं, बताएं ना, क्या करूं मैं? कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। आप जो कहेंगे मैं करूंगी, बस आप बताएं कि आप मानेंगे कैसे। वो पूरी तरह उसकी तरफ मुतवज्जा होते हुए सवाल करने लगी। ये मेरा सरदर्द नहीं है लड़की, तुम बताओ कि तुम मुझे किस तरह से मना सकती हो। तुमने मुझे कहा कि तुम्हें मौका चाहिए, तो मौके के तौर पर मैं तुम्हें अपना पूरा दिन दे रहा हूँ। बताओ क्या करोगी तुम मेरे लिए, किस तरह से मनाओगी मुझे? वो जरा सख्ती से कहने लगा, जैसे बता रहा हो कि मनाना तुम्हें है, मैंने नहीं। मैंने कहा ना दारम साईं, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। आप कहें तो मैं इस ट्रेन के आगे जाकर जान दे दूं, वो भी करने के लिए तैयार हूँ। उसने सामने से आती रेल की पटरी को देखते हुए कहा था। दारम साईं ने आईब्रो उचकाकर जैसे उसके दावे को देखा और फिर अगले ही लम्हे गाड़ी ट्रेन की पटरी के करीब रोक दी। यहाँ हर 15 मिनट के बाद गाड़ी गुजरती है। आ जाओ, आज मैं तुम्हारी मोहब्बत को चेक कर लेता हूँ। वो गाड़ी से निकलते हुए उसकी साइड का दरवाजा भी खोल चुका था। दर को एहसास हुआ वो जोश में जरूरत से ज्यादा ही बड़ा दावा कर गई है। क्या मतलब? दारम साईं, क्या आप चाहते थे कि मैं इस गाड़ी के नीचे आकर मर जाऊं? हैरानगी से पूछने लगी। मैं क्या चाहता हूँ क्या नहीं, इसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तुम मुझे मनाने वाली हो तो तुम बताओ कि तुम क्या कर सकती हो। तुम इस रेलगाड़ी के नीचे आकर मर सकती हो मेरे लिए। चलो मर के दिखाओ, हो सकता है मैं मान जाऊं। वो बिल्कुल सफाकी से बोला था, जैसे वो सचमुच में उससे जान ही छुड़ाने के लिए अपने साथ लाया हो। तो आप चाहते हैं कि मैं इस गाड़ी के नीचे आकर मर जाऊं? उसने बेयकीनी से उसे देखा था, जो उसका हाथ थामकर उसे पटरी के बीचों बीच ले आया था। तुम्हें मेरा इम्तिहान नहीं लेना चाहिए जानम साईं, अपना इम्तिहान देना है। मैं तुम्हें नहीं मना रहा, तुम मुझे मना रही हो। दावा तुम्हारा है मोहब्बत में मरने का, मेरा नहीं। मैं अपनी मोहब्बत को आजमाने के लिए नहीं, तुम्हारी मोहब्बत को आजमाने के लिए आया हूँ। अभी तुमने कहा ना कि तुम मुझे मनाने के लिए इस पटरी पर अपनी जान दे सकती हो, तो दो। क्या हुआ, टांगे कांप रही हैं? कहना आसान होता है जानम साईं, मोहब्बतों के दावे करने वाले बहुत आए और बहुत गए। बहुत आए जान देने वाले। वो कहकहा लगाकर हंसा था। मैं मजाक नहीं कर रही थी दारम साईं, मैं अपनी मोहब्बत को आपके सामने जाहिर करने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। ये तो कुछ भी नहीं, लेकिन पहले आप वादा करें कि अगर मैं यहाँ इस रेल की पटरी के नीचे मर गई तो क्या आप मुझे माफ कर देंगे? क्या आपके दिल में मेरे लिए जो नाराजगी है वो खत्म हो जाएगी? क्या आप मुझसे बदगुमान नहीं रहेंगे? मैं उसकी आंखों में आंखें डाले सवाल करने लगी, जबकि दूर से कहीं पटरी पर रेल की आवाज आई थी। हाँ कर दूंगा माफ, बल्कि रोज आया करूंगा तुम्हारी कब्र पर फाते पड़ने के लिए। उसके चेहरे पर दिलकश मुस्कुराहट थी, ना जाने कैसे दर के लबों पर उसकी मुस्कुराहट कैद हो गई। मुकरिएगा नहीं दारम साईं, ये ना हो कि आपकी दर अपनी कब्र में लेटे आपका इंतजार करती रहे और आप मेरी किसी सौतन के पहलू में आराम फरमाते रहें। वो उसे देखते हुए मुस्कुरा कर बोली तो दारम हाँ में सर हिलाता दूर से आने वाली गाड़ी को देखने लगा और फिर जैसे नजर दर के चेहरे पर जम गई। शायद वो उसके चेहरे पर डर तलाश कर रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, यानी कि मौत के इतने करीब भी मुस्कुरा रही थी। ट्रेन मजीद करीब आने लगी तो दर की मुस्कुराहट मजीद गहरी हो गई, लेकिन दारम के चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई। उसे डर सुनने के लिए वो पटरी से उतर गया, लेकिन उसकी मुस्कुराहट वही थी।
اس کی آواز بہت زیادہ ہے۔ دارم سائیں، اگر آپ مجھے مارنا ہی چاہتے تھے تو کسی ایسی جگہ پر مارتے جہاں پر آواز کم ہو، یہاں تو موت سے پہلے میرے کان پھٹ جائیں گے، وہ اونچی آواز میں چلاتے ہوئے بولی تھی۔ فکر مت کرو، اگلے جنم میں کسی اور طریقے سے ماروں گا، لیکن فی الحال اسی موت کو قبول کرو، میں ابھی تمہارے لیے اس سے بہتر کوئی بندوبست نہیں کر سکتا۔ وہ بھی اسی کے انداز میں چلاتے ہوئے بولا تو نور نے افسوس سے گردن ہلائی۔ چلیں تو پھر کیا یاد کریں گے، میں آپ کی خوشی میں خوش اسی موت کو گلے لگانے کے لیے تیار ہوں، لیکن آپ ہر روز میری قبر پر فاتحہ ادا کیجیے گا، اور ہاں یاد آیا کہ میری قبر پر خوبصورت سرخ گلاب لگائیے گا، اور ہاں دکھی دل والے نہ قبر پر کوئی شعر بھی لکھوائیے گا اچھا سا، تاکہ جو بھی میری قبر کے قریب سے گزرے اسے پتا ہو محبت کرنے والی اپنے شوہر کو اپنی محبت ثابت کرتے موت کو گلے لگا گئی۔ وہ اوور ایکٹنگ کی انتہا کر رہی تھی۔ دارم سائیں کے لبوں پر بے ساختہ مسکراہٹ آئی تھی، جبکہ ٹرین ہر گزرتے لمحے کے ساتھ پاس آتی جا رہی تھی۔ دارم آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا اس کے پاس آیا۔ اس سے پہلے کہ ٹرین مزید اس کے قریب آتی، وہ لمحے میں اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنی جانب کھینچ چکا تھا، اور اس کے ساتھ ہی وہ کسی چھوٹے سے معصوم بچے کی طرح اس کی باہوں میں قید ہو گئی۔ سچ تو یہ تھا کہ یہ لمحات اسے بھی سہما گئے تھے، لیکن یقین تھا کہ وہ اسے اپنی آنکھوں کے سامنے کبھی مرنے نہیں دے گا۔ ٹرین بہت لمبی تھی کہ اسے گزرتے گزرتے تقریباً 1.5 سے 2 منٹ لگ گئے، لیکن اس دوران وہ مسلسل اس کے دل کی دھڑکنوں کو سنتی رہی۔ یہ شور اسے کھو دینے کا نہیں تھا، بلکہ اس کی محبت کی شدت کا تھا۔ وہ اسے اپنی باہوں میں قید کیے دنیا جہاں بھلائے اسے خود میں چھپائے ہوئے تھا۔ نہیں نہیں نہیں، جینا مجھے مر جانے دو، ظالم زمانے والوں، نہیں کرتا میرا شوہر مجھ سے محبت تو زندگی کا کیا کروں میں؟ اس زندگی سے بہتر ہے کہ موت مجھے گلے لگا لے۔ اے ٹرین، تو واپس آ جا، مجھے کچل کر ریزہ ریزہ کر دے، زندگی میں نہ صحیح موت کے بعد تو مجھے محبت ملے گی، میرا شوہر روز میری قبر پر آ کے فاتحہ پڑے گا۔ وہ سر پر الٹا ہاتھ رکھے دہائیاں دے رہی تھی، جبکہ اس کے پیچھے ہٹتے ہی دارم کے لبوں پر جاندار مسکراہٹ آ گئی تھی۔ ٹرین کہیں دور جا چکی تھی، جبکہ وہ ابھی تک شوخیاں مارنے میں مصروف تھی۔ ویسے ماننا پڑے گا، آپ مجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں نا، مجھے بچانے کے لیے آ ہی گئے نا، آپ میرے محافظ ہیں، مجھے اس طرح سے مرنے تھوڑی چھوڑ دیتے۔ کیا اب آپ مجھ سے راضی ہیں؟ ثابت ہو گئی میری محبت؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے سوال کرنے لگی، جبکہ دارم نے فوراً نام سر ہلایا تھا۔ ڈرامے بازیاں بند کرو جانم سائیں، ابھی تک یہ ثابت نہیں ہوا، تمہیں کیا لگتا ہے میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے؟ ہرگز نہیں۔ ہاں، میں نے تمہیں بچایا ہے، اس لیے نہیں کیونکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، بلکہ اسی لیے کیونکہ تمہارے اندر پلتا ہوا وجود میری معصوم بیٹی بھی تمہارے ساتھ جائے گی، اسی لیے تمہاری محبت کو ثابت کرنے کے لیے 9 مہینے بعد یہاں آؤں گا، میں اور میری بیٹی مل کر تمہیں بائے بائے کریں گے۔ وہ پھر سے آگے کی طرف چلتے ہوئے بولا تو در اس کے پیچھے بھاگتی ہوئی آئی تھی۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ مجھے آپ کو منانے کے لیے کچھ اور کرنا ہوگا، لیکن میں کیا کروں دارم سائیں، کچھ بتائیں تو صحیح، میں کیا کروں آپ کو منانے کے لیے، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے پریشانی سے پوچھنے لگی۔ مجھے نہیں پتا، جو کرنا ہے کرو، لیکن ایسا کرو فی الحال میری جان چھوڑ دو، گھر جاؤ، ڈرائیور تمہیں گھر چھوڑائے گا، مجھے یہاں بہت سارا کام کرنا ہے، اب میں ڈیرے کی طرف جا رہا ہوں۔ وہ ذرا بیزار لہجے میں بولا، بالکل بھی نہیں، میں آپ کی جان ہرگز نہیں چھوڑنے والی، آج میں آپ کو منا کر ہی دم لوں گی، چاہے کچھ بھی کیوں نہ ہو جائے، بس یہ میرا آخری فیصلہ ہے، اور مجھے بھی ڈیرا دیکھنا ہے، پتا چلے کہ ڈیرے پر کیا ہوتا ہے۔ وہ اس کے ساتھ آتے ہوئے دوبارہ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ دارم سائیں سر ہلاتا گاڑی کا رخ ڈیرے کی طرف کر چکا تھا۔ وہ اس کے ساتھ ڈیرے پر آئی تھی، جبکہ ساحر سائیں پہلے سے یہاں موجود تھا۔ تھوڑی دیر میں سنان بھی وہیں پر آ گیا، جہاں نور کی آمد ان دونوں کے لیے خوشگوار تھی، وہیں اس کے آنے کا مطلب دونوں ہی سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ نور، بچے تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ یہاں ڈیرے پر زیادہ تر مرد حضرات ہی ہوتے ہیں، تم بور ہو جاؤ گی، مجھے تو لگا تھا کہ وہ تمہیں گاؤں گھمانے لے کر جا رہا ہے، لیکن یہاں ڈیرے پر کچھ بھی نہیں ہے دیکھنے لائق، سنان نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ کچھ نہیں سنان ادا، وہ مجھ سے خفا ہیں، میں انہیں منانے کے لیے ان کے ساتھ آئی ہوں، لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں ایسا کیا کروں کہ وہ مان جائیں، وہ تو بالکل میری طرف دیکھ بھی نہیں رہے۔ دیکھیں سب کچھ اہم ہے سوائے میرے، وہ ایک نظر دارم کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، جو اپنے ہی کسی کام میں مصروف عنصر سے باتیں کر رہا تھا۔ ہاں تو یہ غلطی بھی تمہاری ہی ہے، ساحر کی آواز پر اس نے پلٹ کر دیکھا۔ واپس آنے کے بعد ساحر اس سے پہلی بار ہی بات کر رہا تھا۔ جانتی ہوں غلطی میری ہے، لیکن اب میں اپنی غلطی سدھارنا چاہتی ہوں، پلیز میری مدد کریں۔ جانتی تھی کہ ساحر اس کے اور دارم کے نجی مسائل کے بارے میں سب کچھ جانتا ہے، بس اس کے پیچھے پڑی رہو، جن سے محبت کی جاتی ہے انہیں نظر انداز کرنا آسان نہیں ہوتا۔ اس نے مسکرا کر اس کی ہمت باندھی تھی۔ سنان بھی اس کے مشورے پر مسکراتے ہوئے اپنے کام میں مصروف ہو گیا، جبکہ وہ اس کے پاس ہی بیٹھی رہی تھی۔ ساحر کے ساتھ اس نے کبھی بھی بے تکلف ہو کر بات نہیں کی تھی، لیکن اتنا جانتی تھی کہ وہ دارم کے لیے بے حد عزیز ہے، اگر اسے دارم کا ہمراز کہا جائے تو بھی غلط نہ تھا۔ آپ کو پتا ہے ساحر سائیں، میں بہت ڈر گئی تھی، مجھے لگا تھا کہ اب کبھی بھی دارم میرے پاس نہیں آئیں گے، لیکن نہ جانے کیسے اللہ نے انہیں میری مدد کے لیے بھیج دیا۔ میں نے جب انہیں فون کیا تھا تب انہوں نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا تھا، مجھے یہی لگا کہ وہ میرے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے، لیکن خدا کا شکر ہے کہ انہوں نے وہ کال دارم نے نہیں، میں نے سنی تھی۔
दारम साईं तो एक दिन पहले ही लंदन के लिए निकल चुका था जब तुमने उसे तलाक के लिए कहा था। वो तुम्हारे अंदाज से अंदाजा लगा चुका था कि तुम्हें ब्लैकमेल किया जा रहा है। वो एक दिन पहले ही लंदन की फ्लाइट लेकर पाकिस्तान से रवाना हो चुका था, लेकिन उसका फोन पाकिस्तान में ही रह गया था, जो मैंने अपने कमरे में रख लिया। उस रात जब मुझे तुम्हारा फोन आया मैं खुद भी परेशान हो गया था। दारम साईं ने वहां जाकर अपना नंबर तो ऑन कर लिया था, लेकिन मेरा राब्ता उसे 18 घंटे के बाद हुआ। तुम्हारी कॉल के तकरीबन 18 घंटे बाद उसे पता चला था कि वो बाप बनने वाला है। आई एम सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें 18 घंटे मजीद अजियत सहनी पड़ी, लेकिन मैं बहुत कोशिश के बावजूद भी दारम से राब्ता नहीं कर पाया था। वो उसे तफसील से बताता माजरत कर रहा था। इसका मतलब था कि दारम पहले ही समझ गया था कि उसे ब्लैकमेल किया जा रहा है। वो पहले ही जानता था कि उसकी दर बुरी नहीं है। वो जानता था कि उसकी दर से जो भी करवाया जा रहा है वो जबरदस्ती करवाया जा रहा है। अगर ऐसा था तो फिर तो उसका गुस्सा जायज है। वो थोड़ी ही देर बाद उसके करीब से उठकर अपने काम में मसरूफ हो गया था, जबकि दर कितनी देर वहीं बैठी रही, दारम साईं को देखती रही। वो जो मुकम्मल तौर पर उसे नजरअंदाज कर रहा था। जब एक लड़की भागती हुई आई, बीबी आप कितनी सोनी हो, ये छतरी रखो सर पर, रंगत खराब ना हो जाए। उसके अंदाज पर वो मुस्कुरा दी। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, ये धूप तो ठंडी है। इसने छतरी बंद करने का इशारा किया। हाँ बीबी जी, धूप तो ठंडी है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन आप इतनी गोरी चिट्टी, इतनी हसीन हो, हम नहीं चाहते कि हमारे सरदार साईं की बीवी की रंगत खराब हो। उसने शर्माते हुए कहा तो दर को हंसी आ गई। अच्छा तो ये बात है, मुझे लगा कि मुझ पर प्यार आ रहा है, ये तो दारम साईं के लिए किया जा रहा है, उसने हंसते हुए कहा। तो वो लड़की बिना शर्मिंदा होते हुए हाँ में सर हिलाने लगी। और नहीं तो बीबी जी, सरदार साईं हमारे लिए इतना कुछ करते हैं, हम उनकी बीवी का भी ख्याल ना रखें, ये तो ज्यादती है ना। वो ड्रामाई अंदाज में बोली। खैर जो भी है, ये तुम मुझे दो तो मेरा इतना ख्याल रखती हो, मुझे तुम्हारे सरदार साहब का ख्याल रखना है। वो छतरी लेकर दारम के पास आ गई थी, जबकि उसके पास आते ही अंसर वहां से उठकर निकल गया। दारम साईं, वो लड़की है ना, वो कह रही है कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ। खैर इसमें तो कोई शक नहीं, ये बात तो आप मुझे बताते ही रहते हैं, उसने शर्माते हुए कहा। तो दारम ने हैरानगी से देखा, लेकिन उसने कहा कि ये धूप रंगत खराब करती है। फिर मैंने सोचा आप तो मुझसे भी ज्यादा गोरे चिट्टे हो, ये ना हो कि ये धूप आपकी रंगत खराब कर दे। जिस तरह से मैं हसीन हूँ, लेकिन मुझे देखने का हक सिर्फ आपको है, इसी तरह आपको कोई हक नहीं बनता इस तरह अपनी रंगत खराब करने का, क्योंकि आपके रंग पर मेरा हक है। वो दुपट्टा दांतों में दबाए बिल्कुल गांव की औरतों की तरह शर्मा रही थी। यकीनन ये प्रैक्टिस वो उस लड़की के पास से करके आई थी जिसके पास वो अभी खड़ी थी। हाँ ठीक कहा, ये छतरी लेकर यहीं खड़ी रहो मेरे पास, मैं अपना काम करता हूँ। गर्मी तो वाकई ही बहुत है। वो बिना बुरा मुंह बनाए वहीं से पलट गया, जबकि एक बार फिर से वो अपने काम में मसरूफ हो गया था। वो जानबूझकर कभी इस तरफ जा रहा था तो कभी दूसरी तरफ, ताकि नूर थक कर हिम्मत हार कर वापिस हवेली जाए। और ये भी सच था कि मजीद थोड़ी देर के बाद सचमुच में काफी ज्यादा थक चुकी थी। ये सब तो उसे काफी आसान लग रहा था। अगर उसे लगता था कि इस तरह दारम मान जाएगा, ये सिर्फ उसकी गलतफहमी थी। ये बात तो खुद भी बहुत अच्छे तरीके से जानती थी। आज साहिर साईं और सनान साईं की भी अच्छी खासी इंटरटेनमेंट हो रही थी, जबकि ये जान करके दारम साईं की बीवी आज डेरे पर मौजूद है। गांव के मर्द हजरात इस तरफ आए ही नहीं थे, लेकिन गांव की काफी सारी औरतें बारी बारी आती रहीं। वो गांव की औरतों के पास बैठी थी, उनसे बातें करने में मसरूफ थी, जब दारम उससे एक तरफ फासले पर फसलों की कटाई का हिसाब कर रहा था। ये औरतें भी इसी सिलसिले में यहाँ आई थीं। उसने नोट किया था, वो एक एक औरत का हिसाब अलग अलग करके उनके हवाले कर रहा था। वो किसी का हक नहीं मार सकता था, यहाँ के सब लोग सिर्फ और सिर्फ उसी पर एतबार करते थे। वो किसी को भी कम या ज्यादा अहमियत नहीं देता था, कोई फकीरों जैसी हालत में ही क्यों ना आए, लेकिन सबके साथ इज्जत और एहतराम से पेश आता था। उनको भेजकर जरा फासले पर आए मर्दों से बातों में मसरूफ हो गया। जाने वो किस सिलसिले में यहाँ आए थे। दर उन सबको देख सकती थी, लेकिन उनमें से कोई भी उस तरफ मुतवज्जा नहीं था। वो कितनी देर उसे देखती रही। वो इन सब मर्दों में सबसे ज्यादा नुमाया था, सबसे अलग। वो काम समझा कर आया तो अचानक ही वो उसके पास आते हुए उसके लबों को चूमती पीछे हुई। उसकी हरकत पर दारम साईं खुद भी साकित रह गया। उसने आगे पीछे हर तरफ देखा था। पहले तो यही शौक काफी बड़ा था कि दर ने खुद उसके लबों को छुआ है, जबकि ये तो शुक्र था कि साहिर और सनान का ध्यान इस तरफ नहीं था। वो अपनी ही बातों में मगन थे और अंसर बाहर उसकी गाड़ी के करीब खड़ा था। बहुत हो गया, अब तुम एक सेकंड भी यहाँ नहीं रह सकती, निकलो यहाँ से अभी अभी, अंसर तुम्हें हवेली छोड़ के आएगा। वो गुस्से से घूरते हुए बोला तो दर ने मुंह बना लिया। सॉरी ना दारम साईं, गलती से हो गया, फौरन कान पकड़ते हुए कहा। लेकिन अब दारम उसे यहाँ रखने का रिस्क हरगिज नहीं उठा सकता था। अब दोबारा नहीं करूंगी, ये देखें मैं चुप होकर बैठ गई हूँ। वो वापस चारपाई पर बैठते हुए बोली। नहीं, मैंने कह दिया ना कि अब तुम एक और सेकंड यहाँ नहीं रह सकती, तो मतलब साफ है कि तुम यहाँ नहीं रह सकती। चलो जाओ यहाँ से, वो उसे घूरते हुए सख्ती से बोला। नहीं दारम साईं, मुझे आपको मनाना है, मैं आपको छोड़कर हरगिज नहीं जाऊंगी। वो उसे देखते हुए बेहद मासूमियत से बोली थी।
تمہارے بس کی بات نہیں ہے لڑکی، تم مجھے نہیں منا سکتی، تم فیل ہو چکی ہو، اب تم حویلی ہی جاؤ، میں تمہیں مزید کوئی موقع نہیں دے سکتا۔ وہ اسے جلد سے جلد یہاں سے بھیجنا چاہتا تھا۔ دھارم سائیں پلیز ایسا تو نہ کہیں، میں آپ کو منانا چاہتی ہوں، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں ایسا کیا کروں کہ آپ مان جائیں، اسی لیے تو یہ الٹی سیدھی حرکتیں کر رہی ہوں۔ آپ خود بھی تو نہیں بتا رہے کہ کیا کروں کہ آپ معاف کر دیں، پلیز کچھ تو بتائیں۔ لاؤڈ سپیکر میں اعلان کرو، لیکن مجھے میرا کام کرنے دو۔ وہ بے حد غصے سے اسے گھورتے ہوئے بلند آواز میں بولا، جبکہ وہ اس کی بات سن کر صرف ہاں میں سر ہلا گئی۔ جبکہ دھارم آگے بڑھ گیا تھا، وہ مزید اس کے ساتھ اپنا وقت برباد نہیں کر سکتا تھا۔ وہ خود بھی جلدی سے جلدی حویلی جانا چاہتا تھا تاکہ اس مصیبت کو واپس حویلی چھوڑے۔ اس نے سچ میں آج اسے بہت تنگ کیا تھا۔ وہ ڈیرے کے دروازے سے باہر نکلی تو دھارم نے اسے باہر نکلتے ہوئے دیکھا تھا، لیکن اسے پتا تھا وہ زیادہ دور ہرگز نہیں جائے گی، اور اب تو پورا گاؤں اسے جانتا تھا کہ اسے لے کر اسے کوئی ٹینشن بھی نہیں تھی۔ انصر ادا، لاؤڈ سپیکر کہاں ہے؟ وہ ڈیرے سے باہر نکل کر انصر سے پوچھنے لگی۔ انصر، لاؤڈ سپیکر کہاں ہے؟ وہ ڈیرے سے باہر نکل کر انصر سے پوچھنے لگی۔ بھابھی، لاؤڈ سپیکر تو بڑی مسجد میں ہے، لیکن آپ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے حیرانگی سے کہنے لگا۔ جانا ہے، میرا مطلب ہے لاؤڈ سپیکر دیکھنا ہے، کیا آپ مجھے وہاں لے جا سکتے ہیں؟ وہ اسے کہنے لگی تو وہ ہاں میں سر ہلاتا آگے آگے چل دیا۔ گاڑی کی ضرورت ہرگز نہیں تھی، کیونکہ بڑی مسجد صرف 2 منٹ کے فاصلے پر تھی۔ بھابھی سائیں، یہ ہے بڑی مسجد، یہیں پر اندر ہم نے لاؤڈ سپیکر لگایا ہوا ہے۔ دھارم سائیں نے ہی لگوایا تھا 2 مہینے پہلے، ہم ہر سال بدل دیتے ہیں۔ وہ اسے لے کر مسجد کے اندر داخل ہوا۔ اس وقت مسجد میں زیادہ لوگ ہرگز نہیں تھے، بہت کم، اکا دکا کوئی تھا۔ میں اس میں بول سکتی ہوں؟ اس نے دیکھتے ہوئے کہا تو انصر کی کیا مجال کہ وہ سردار سائیں کی بیوی کو منع کر دے۔ اس نے فوراً ہاں میں سر ہلا دیا تھا، لیکن یہ جاننے کا تجسس ضرور تھا کہ آخر وہ لاؤڈ سپیکر میں بولنا کیا چاہتی تھی۔ ایسی بھی کیا بات تھی جو لاؤڈ سپیکر میں بولنے کے لیے آئی تھی؟ دھارم سائیں، آواز پورے گاؤں میں گونج کر آئی تھی۔ سپیکر ٹھیک سے کام کر رہا تھا، اسے یقین ہو گیا۔ کافی اونچی آواز لگتی ہے اس کی۔ اس نے مسکرا کر انصر کو دیکھا تھا، جبکہ وہ بھی مسکرا دیا۔ جبکہ مسجد ڈیرے سے تقریباً 2 منٹ دور تھی تو کیسے ممکن تھا آواز وہاں نہ جاتی؟ وہ تیزی سے بھاگا تھا مسجد کی جانب، جبکہ ساحر سائیں اور سنان سائیں کا ہنس ہنس کر برا حال تھا۔ مجھے یقین تھا کہ یہ لڑکی ضرور کوئی نہ کوئی کارنامہ کرے گی۔ بیچارہ دھارم، اللہ کرے تو پہلے پہنچ جائے، اسے پہلے کہ پورے گاؤں میں اس کی عزت کا جنازہ نکل جائے۔ وہ ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو رہا تھا، جبکہ سنان کی حالت بھی اسے الگ نہ تھی۔ میں کہتا ہوں کہ دھارم سائیں پہلے نہ پہنچ پائے، مزہ تو تب آئے گا، سنان نے اس کی بات کی نفی کرتے ہوئے کہا تو ساحر ایک دفعہ پھر سے کہا لگا اٹھا تھا۔ دھارم سائیں، مجھے معاف کر دیں، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، میں وعدہ کرتی ہوں کہ آئندہ ایسی کوئی غلطی نہیں کروں گی، لیکن پلیز مجھے معاف کر دیں، پھر دیکھیے گا دوبارہ جو کبھی آپ کا دل دکھاؤں، صرف ایک بار مجھے معاف کر دیں، مجھے صرف ایک موقع چاہیے، ایک بار اپنی در کو معاف کر دینا، اس کے بعد کبھی آپ کا دل نہیں دکھاؤں گی۔ ہاں میں جانتی ہوں میری غلطی بہت بڑی ہے، میں معافی کے لائق ہی نہیں ہوں، لیکن کیا کروں، آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی، مجھے معاف کر دیں۔ لاؤڈ سپیکر میں اس کی آواز گونج رہی تھی۔ میں آپ سے بہت 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 زیادہ پیار کرتی ہوں، اور جانتی ہوں کہ آپ بھی مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، اور آپ کا دل بہت بڑا ہے، مجھے پتا ہے آپ دل سے مجھے معاف کر چکے ہیں، ورنہ آپ مجھے کبھی بھی منانے کا موقع نہیں دیتے۔ مجھ سے غلطی ہو گئی، ایک بار مجھے معاف کر دیں۔ نادان، بے وقوف، پاگل سمجھ کر وہ بولے جا رہی تھی جب اچانک کسی نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنی جانب کھینچا۔ کیا فضول بولے جا رہی ہو، دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا، پورا گاؤں سن رہا ہے تمہاری بکواس۔ اس سے ٹکراتے ہوئے وہ پوری طرح اس کے بازوؤں میں قید اس کے ساتھ جڑ کر کھڑی تھی، جبکہ وہ اسے سامنے کرتا اسے سوال کر رہا تھا۔ میں فضول نہیں بول رہی، آپ نے ہی تو بولا کہ لاؤڈ سپیکر میں جا کر اعلان کرو کہ معاف کر دوں گا، تو میں لاؤڈ سپیکر میں اعلان کر رہی ہوں تاکہ آپ مجھے معاف کر دیں، اور پھر میں اور آپ پہلے کی طرح ہیپی ہیپی۔ وہ سپیکر سے کافی زیادہ فاصلے پر آ چکی تھی، لیکن وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ اس پر غصہ کیوں ہو رہا تھا۔ بے وقوف لڑکی، میں نے غصے میں کہا تھا، یہ نہیں کہا تھا کہ لاؤڈ سپیکر کے سامنے کھڑے ہو کر کچھ بھی بکواس کر دو۔ میں تو وقتی جان چھڑانے کے لیے فضول میں بول گیا تھا، مجھے نہیں پتا تھا کہ تم یہاں پاگلوں کی طرح آ کر شروع ہو جاؤ گی۔ عزت کا جنازہ نکال دیا پورے گاؤں میں، تمہیں یہاں لایا کون ہے یہ بتاؤ؟ اس کی تو میں وہ اسے گھورتے ہوئے سوال کرنے لگا، جب در نے اسے گھور کر پیچھے نظر کی اور اشارہ انصر کی جانب کر دیا۔ سائیں، بھابھی سائیں خود ہی مجھے یہاں لانے کے لیے کہہ رہی تھیں، انہیں لاؤڈ سپیکر دیکھنے کا شوق تھا، تو مجھے کون سا پتا تھا کہ وہ یہ سب کچھ بولنے والی ہیں، ان کا حکم تھا، میں انہیں لے کر آ گیا، میری کیا اوقات جو ان کے حکم کو ماننے سے انکار کرتا۔ وہ سر جھکاتے ہوئے اپنی صفائی پیش کرنے لگا۔ ٹھیک ہے، جاؤ یہاں سے، اگر کوئی پوچھے تو سنبھال لینا، اور تم چلو میرے ساتھ، بہت ہو گیا، دماغ خراب کر دیا، ایک دن میں پاگل کر دیا ہے تم نے۔ اس کا ہاتھ تھام کر اسے مسجد سے باہر نکلتے ہوئے بولا، جبکہ انصر ہاں میں سر ہلا گیا۔ نہیں نہیں نہیں، میں آپ کے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گی، پہلے آپ کہیں آپ نے مجھے معاف کر دیا، ورنہ میں نے نہیں جانا کہیں بھی، سنا آپ نے؟
बस बहुत हो गई आपकी नाराजगी, अब मुझे माफ करें वरना मैं भी नाराज हो जाऊंगी। वो अपना हाथ उसकी गिरफ्त से छुड़ाने की भरपूर कोशिश कर रही थी, लेकिन दारम की गिरफ्त सख्त थी। क्या करोगी माफी लेकर? क्यों माफी चाहती हो तुम? कौन सा मेरे माफ करने से कुछ हो जाएगा? जैसा सब कुछ चल रहा है वैसा ही चलेगा। तो क्यों ये सब कुछ करके यूं अपनी जान को हल्कान कर रही हो, जबकि तुम खुद भी जानती हो कि मैं तुमसे इतना नाराज हूं ही नहीं कि तुम्हें ये सब कुछ करना पड़े। क्यों मेरे साथ सुबह से इस धूप में गांव के कोने कोने में खजल हो रही हो? क्यों इतना सब कुछ कर रही हो, जबकि कुछ गलत है ही नहीं हम दोनों में? सब कुछ नॉर्मल तो है, सब ठीक चल रहा है। तुम जानती हो मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, तुम्हें नहीं छोड़ सकता। मेरे जज्बात तुमसे छुपे हुए नहीं है, तो क्यों कर रही हो ये सब कुछ? वो जैसे फट पड़ा था, आंखें गुस्से से सुर्ख हो रही थीं, माथे पर शिकनों का जाल था। वो इस वक्त कितने गुस्से में है वो अंदाजा लगा सकती थी। उसका सुर्ख चेहरा इस बात का गवाह था कि उसे इसकी ये हरकत बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। क्योंकि मैं आपको मिस कर रही हूँ दारम साईं, वो नम आंखें उसके चेहरे पर जमाए बोली थी। ये बात सुनकर उसके माथे की शिकनों में इजाफा हुआ। दूसरे सियारे पर जाकर बस गया हूँ मैं, जो तुम मुझे मिस कर रही थी? वो बेहद सख्ती से घूरते हुए लफ्जों को चबा कर बोला था। मुझे बेड पर आपकी बाहों में सोना है, वो नजरें झुकाए बोली। तो क्या मैं तुम्हें जमीन पर सुलाता हूँ? उसकी बातें सुनकर उसे मजीद गुस्सा आने लगा था। उफ, धर्म साईं, आप समझ नहीं रहे, मुझे आपके पास रहना है। वो उसके 2 कदम करीब होते हुए बोली। वही तो मैं कह रहा हूँ, मैं कोई अमेरिका में नहीं रहता, तुम्हारे पास ही होता हूँ, साथ तुम्हारे तुम्हारे कमरे में, तुम्हारे बिस्तर पर। इस बार वो बहुत सख्ती से बोला था। आवाज कम थी लेकिन लहजे में बहुत ज्यादा गुस्सा था। पास होते हैं लेकिन हर वक्त नाराज होते हैं। पास होकर भी आप मेरे पास नहीं हैं। मैं आपके सीने पर सर रखकर आपकी बाहों में सोना चाहती हूँ। आपके होंठों के लम्स को मिस करती हूँ। आपकी गर्म सांसें हर रोज मुझे मेरी गर्दन पर महसूस होकर बेदार करती थी। मैं इन सांसों को मिस कर रही हूँ। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, जबकि उसकी बेबाक बातों पर वो हैरानगी से उसे देख रहा था। सुबह से वो उसे जितने झटके दे चुकी थी, ये झटका सबसे बड़ा था। आपके लिए ये सारी बातें कोई अहमियत नहीं रखती होंगी, लेकिन मुझे आदत है आपका मोहब्बत से छूना, मेरे पास आना, मुझे अपनी बाहों में रखना, मुझे खुद से दूर न जाने देना। हाँ, मैं जानती हूँ आप मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, मेरे बगैर नहीं रह सकते। हम दोनों में सब कुछ ठीक है, सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन ऐसा नहीं है जैसा मैं चाहती हूँ, जैसा पहले था। दारम साईं, मुझे आपकी जरूरत है, आपकी बाहों की, आपकी सांसों की, आपके लम्स की। मैं नहीं रह सकती आपके बगैर। वो अपनी बात मुकम्मल करके हाथों में चेहरा छुपाए फूट फूट कर रोने लगी, जबकि दारम साईं कितनी देर उसे देखता रहा। लेकिन फिर उसके इस तरह से रोने पर उसके चेहरे पर दिल फरेब मुस्कुराहट बिखर गई थी। वो लम्हे में उसकी नाजुक सी कमर में हाथ डालता उसे अपने करीब खींच चुका था। तो ऐसे कहो ना, तुम्हें सब कुछ ठीक नहीं चाहिए, तुम्हें तुम्हारा बिगड़ा हुआ शोहर चाहिए। उसकी गर्दन से चादर हटाकर वो जा बजा अपने होठों का बेलगाम लम्स उसकी गर्दन पर छोड़े जा रहा था। उसे अपनी बाहों में कैद किए वो मुकम्मल मदहोशी से बोल रहा था, जबकि उसके यूं पास आ जाने पर दर घबरा कर पीछे हटने लगी। लेकिन अब शायद राह फरार बंद हो चुकी थी, उसने खुद बंद कर दी थी अपने हाथों से। साईं, हम गांव के चौराहे पर खड़े हैं। उसने उसे जगह का एहसास दिलाना चाहा। बेशक इस वक्त यहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं था, लेकिन फिर भी वो तो गांव के बीचों बीच थे। बोर मत किया करो यार, इतना वक्त बर्बाद करने के बजाय ये बात बोल देती तो घर से ही नहीं निकलता। उसके निचले लब को 2 उंगलियों में कैद करके लबों से छूते हुए पीछे हटा था। उसके अंदाज पर नजरें झुका गई, जबकि दारम साईं अपनी जेब से मोबाइल निकालते पता नहीं किसको फोन करने में मसरूफ हो गया था। हाँ साहिर साईं, मेरी बात सुनो। थोड़ी देर पहले मेरी बीवी ने जो कारनामा किया है वो तुमने भी सुना ही होगा। यकीनन तो आज रात हम घर वापस नहीं आ रहे। तुम सब कुछ संभाल लेना, मैं इसे लेकर जा रहा हूँ इसकी अकल ठिकाने लगाने के लिए। बाकी कल तक ये बात दब जानी चाहिए। वो उसे समझाते हुए बोला, तो दूसरी तरफ से साहिर शाह का बेबाक कहकहा बुलंद हुआ। अच्छा, मतलब तुम दोनों डेट पर जा रहे हो? तो बेफिक्र होकर जाओ, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। जब तक अपने सत्यानाश का बंदोबस्त नहीं होता तब तक सब कुछ संभाल ही लूंगा। वो फोन बंद करते हुए बोला, लेकिन दारम साईं ने ज्यादा ध्यान ही नहीं दिया था। उसने सच में सब कुछ संभाल लिया था। उसने बस ये कह दिया कि दारम साईं किसी बात को लेकर दर से नाराज हो गया था, जिस पर दर ने जज्बाती होकर मस्जिद में जाकर ऐलान कर दिया। हवेली डेरे से काफी ज्यादा फासले पर थी, इसीलिए उसने क्या कहा क्या किया यह तो उनको भी पता नहीं चला था, लेकिन जुबानी लोगों से सुन चुके थे कि दर ने मस्जिद में दारम साईं से किसी चीज को लेकर माफी मांगी थी, और अब उसके जज्बातीपन पर सब लोग ही हंस हंस कर पागल हो रहे थे। उसने बस इतना ही कहा था कि दारम दर को अपने साथ कहीं घुमाने के लिए लेकर गया है और जल्दी वापस आ जाएगा। शायद रात तक की उनकी वापसी हो जाए, और अगर नहीं हुई तो भी क्या हुआ, दोनों एक साथ ही हैं, कोई मसला नहीं होगा। और फिर इतना कहकर वो भी चला गया। इस वक्त सबका ध्यान सना पर था, जो कि आज रात की फ्लाइट से पेरिस जाने वाली थी, तो किसी ने भी ज्यादा इन लोगों पर गौर नहीं किया था। फिलहाल सबकी तवज्जो का मरकज सरमत और सारा की जात थी, और वैसे भी सब लोग इस बात को लेकर बेफिक्र थे कि दर जहां भी है दारम के साथ है, तो किसी ने भी परेशानी नहीं ली थी।
सना को छोड़ने के लिए हारून साहब ने खुद जाने का इरादा किया था। पेरिस तो उनके जानने वाले भी जा रहे थे, वो उनके साथ सना को भी भेज सकते थे, लेकिन अपनी बेटी के मामले में वो किसी दूसरे पर यकीन नहीं कर सकते थे। इसीलिए इसीलिए उसे वहां तक छोड़ने का खुद फैसला कर चुके थे, जिस पर किसी को भी एतराज नहीं था। सारी तैयारी होने के बाद भी साहिर शाह खुद ही उन्हें एयरपोर्ट तक छोड़ने आया था, और वापस आने लगा तो सख्त किस्म की बारिश शुरू हो चुकी थी। यूं अचानक बेमौसम बारिश में काफी बदमजा हुआ था। उसे बारिश कभी भी पसंद नहीं थी, बल्कि उसे बारिश से चिढ़ थी, और उसे ज्यादा चिढ़ थी बारिश के बाद होने वाली गंदगी से। उसे बारिश पसंद थी और ना ही बारिश में भीगना पसंद था, लेकिन उसकी मासूम लोमड़ी की सोच उससे बहुत अलग थी। जाविश तो दीवानी थी बारिश की, खुद जानता था, और उसकी ऐसी आदत से उसे गुस्सा आता था। वो पागलों की तरह बारिश में नाचती, गाती, बच्चों जैसी हरकतें करती थी, और उसके सामने कहती थी कि उसे गाना गाना नहीं आता, उसे डांस करना नहीं आता, जैसे उसने तो उसे बारिश में कभी ढुमके लगाते देखा ही नहीं था। उसने 2-3 बार इत्तेफाक से ही लेकिन जाविश को बारिश में नाचते गाते देखा था, और उसकी ये बात उसे बचपन से ही सख्त नापसंद थी, जिसका इजहार भी वो सरेआम करता था। लेकिन सबने यही कहा कि बच्ची है, बड़ी होगी तो ठीक हो जाएगी, लड़कियां तो वैसे भी बारिश की दीवानी होती हैं। लेकिन साहिर को पसंद नहीं था कि उसकी बीवी उसे छोड़कर किसी और चीज की दीवानी हो जाए। हाँ, उसे जलन महसूस होती थी हर इस चीज से, जो जाविश की नजर में उससे ज्यादा अहमियत रखती थी। वो जानता था इस वक्त भी वो बारिशों में ही पागलों की तरह नाच रही होगी, इसलिए वो जल्दी से जल्दी घर पहुंचना चाहता था। उसका बस चलता तो वो बारिश का एक कतरा भी उसके वजूद पर ना गिरने देता। क्या हुआ दारम साईं, गाड़ी क्यों नहीं चल रही? क्या गाड़ी खराब हो गई है? वो तो कब से बाहर बारिश में गाड़ी ठीक करने की कोशिश कर रहा था। उसे बाहर निकलने से साफ मना कर चुका था। उसे हरगिज नहीं लगा था कि उसकी गाड़ी उसे बीच रास्ते में इस तरह से धोखा दे जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ था। उसकी जिंदगी का यह पहला इत्तेफाक था कि दारम शाह की फेवरेट गाड़ी ने उसे धोखा दिया था, और उसे अफसोस भी था, क्योंकि यह गाड़ी उसे 3 साल से बेहद अजीज थी। सबके इतनी बार कहने के बावजूद कि उसने गाड़ी नहीं बदली थी, और आज दर के साथ जिंदगी का सबसे खूबसूरत सफर कर रहा था, कि इस गाड़ी ने इसको छोड़ दिया था। खराब हो गई है, या पता नहीं क्या मौत पड़ी है इसे कि चल नहीं रही। और एक बार फिर से स्टार्ट करने की कोशिश में नाकाम होते हुए बोला, तो आप साहिर अदा साईं को फोन करके दूसरी गाड़ी मंगवा लें, ताकि हम वापस जा सकें। रात के 11 बज रहे हैं, और हम इस जंगल में ना जाने क्या कर रहे हैं। वो उसे देखते हुए कहने लगी, क्योंकि रात के 11 बज रहे थे। वो डिनर करके लौटे थे। उसका इरादा उसे डिनर पर लेकर जाने का नहीं, बल्कि तन्हाई की जगह पर लेकर जाने का था, कि दर को भूख लग गई। और अब इतनी देर गुजर जाने के बाद उसका इरादा उसे वापस लेकर जाने का था, लेकिन गाड़ी ही खराब हो गई। जानम साईं, अगर यहाँ पर मोबाइल सर्विस होती तो मैं सबसे पहले अपनी गाड़ी के लिए कोई मैकेनिक बुलाता, क्योंकि मुझे ये गाड़ी बहुत ज्यादा पसंद है, और ये मेरा रिकॉर्ड है कि मैंने पिछले 3 साल से किसी और गाड़ी का सफर नहीं किया। और जहां तक बात है घर जाने की, तो घर जाकर भी तो हमने अपने लम्हात ही खूबसूरत बनाने हैं। तो यहाँ पर एक छोटा सा होटल है, वहां चलते हैं। सुबह तक कोई मैकेनिक इसे ठीक कर देगा। उसने कुछ सोचते हुए कहा, तो दर ने फौरन हाँ में सर हिलाया। उसे दारम के साथ वक्त गुजारने पर कोई एतराज नहीं था, लेकिन चलकर इस बारिश में कहीं जाना उसने सोचकर ही झुरझुरी ली। क्यों नहीं, तुम्हारे कदमों को तकलीफ जानम साईं, मुझे खुद भी एतराज है यूं बारिश में तुम्हें जमीन पर चलने देने पर। जानता हूँ तुम्हें बारिश में भीगना पसंद नहीं, लेकिन आज भीग लो मेरे साथ। अपनी अजरों को पूरी तरह उस पर फैलाते हुए, आहिस्ता से उसका नाजुक वजूद अपनी बाहों में भरकर उसे गाड़ी से निकालते हुए, हाथ में पकड़े रिमोट से कार लॉक कर चुका था। वो लम्हे में पूरी तरह भीग कर उसके सीने में छुप गई थी। दारम साईं, हम यहीं गाड़ी में रह लेते हैं। उसकी गर्दन में मुंह छुपाते वो बेहद कम आवाज में बोली, तो दारम साईं के लबों पर दिलफरेब मुस्कुराहट छा गई। आज की रात तो मैं एक लम्हे के लिए भी तुम्हें खुद से दूर नहीं कर सकता, और तुम्हें लगता है कि आज की रात मैं गाड़ी में बर्बाद करूंगा। आज तुमने खुद मुझे पुकारा है, इजहार किया है कि तुम्हें भी मेरी कुर्बत अजीज है। अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें अपनी जज्बातें शिद्दत से महकाने के बजाय अपना वक्त इस गाड़ी में जाया करूं, ऐसा मुमकिन नहीं है। वो कदम दर कदम उठाता उसे खुद में कैद किए न जाने कहाँ लेकर जा रहा था, जबकि वो उसकी बातों की गहराई को समझकर उसके सीने में सर छुपा गई। सफर था, हम सफर था, और इश्क था। दास्तां मुकम्मल थी, कल्बे इश्कम, दरे दारम, दोस्तत दारम। उसने अपने कमरे में कदम रखा तो वो उसे कहीं पर भी नजर नहीं आई। उसे लगा कि शायद वो उसका इंतजार कर रही होगी, लेकिन उसे बेड पर ना पाकर उसके माथे पर शिकने नुमायां हुई थी। तो क्या वो बारिश में थी? उसे सोचकर ही गुस्सा आने लगा। वो तेजी से बालकनी की जानिब बढ़ा था। उसने अभी बाहर कदम रखा ही था कि दूर से गाने की आवाज सुनाई दी। सबसे होके बेखबर मैं नाचूं आज, छम छम छम। एकदम परफेक्ट स्टेप बाय स्टेप डांस करती अपनी ही मस्ती में मगन थी, जब अचानक ही घूमकर उसने ठुमका लगाना चाहा कि अचानक सामने खड़े आदमी से बुरी तरह से टकराई। इससे पहले कि वो नीचे जमीन पर गिरती, वो उसे कमर से दबोच कर अपने बेहद करीब कर चुका था। धड़कनों का शोर एक साथ उठा था। ऐसा महसूस हुआ जैसे साहिर शाह का दिल उसके सीने में धड़कने लगा हो। कब से चलती जुबान जैसे तालू से जा चिपकी थी। क्या हुआ, चुप क्यों हो गई? तुम्हें तो गाना आता ही नहीं था ना। यहाँ ठुमके लगाए जा रहे हैं, मेरे सामने डांस करते हुए तुम्हारे पेट में मरोड़ उठ रहे थे,
وہ سخت نگاہوں سے اسے گھورتے ہوئے کہہ رہا تھا، جبکہ زاوش کی اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی نیچے رہ گئی تھی۔ کیا تمہیں نہیں پتا مجھے بارش میں بھیگنا اور بھیگے ہوئے لوگ کتنے ناپسند ہیں؟ اس کے بھیگے ہوئے وجود کو ہی پورے استحقاق سے دیکھتے ہوئے اسے سوال کرنے لگا، جبکہ زاوش اس کی نظروں سے گھبرا کر وہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی، لیکن سامنے کھڑا شخص اسے آج بھاگنے نہیں دے گا، یہ بھی وہ سمجھ گئی تھی۔ وہ اسے لے کر ایک چھوٹے سے ہوٹل میں آیا تھا۔ ہوٹل بہت چھوٹا سا تھا اور اس کے کمرے بھی چھوٹے چھوٹے ہی تھے، جیسے یہ صرف مسافروں کے لیے ہی بنایا گیا ہو۔ یہاں آ کر اس نے سب سے پہلے ایک مکینک سے رابطہ کیا تھا، جس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ رات میں ہی اس کی گاڑی کو ٹھیک کر دے گا، جس کے بعد دارم سائی نے بے فکر ہو کر ہوٹل کے اندر ایک کمرہ بک کروایا تھا جس میں وہ ابھی جا رہے تھے۔ دھارم سائی، یہ تو بہت چھوٹا سا کمرہ ہے، لیکن کتنا صاف ستھرا اور خوبصورتی سے سجایا گیا ہے۔ اسے کمرہ بہت پسند آیا تھا۔ کمرے کی واحد کھڑکی کھول کر اس نے پانی کی بوندوں کو اپنے ہاتھوں پر محسوس کیا۔ جب دھارم سائی مسکراتے ہوئے اس کے پیچھے آ کر رک گیا، اسے اپنے پیچھے کھڑا دیکھ کر اسے شرارت سوجی تھی اور اپنے ہاتھ میں پانی کی بوندوں کو اس نے اچانک اس کے منہ پر دے مارا تھا۔ دھارم سائی نے اسے گھور کر دیکھا، لیکن وہ قہقہا لگا کر ہنسی اور کھلکھلاتے ہوئے پیچھے ہوئی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اس کی پہنچ سے دور جاتی، دھارم نے اچانک اس کی نازک پتلی کمر کو اپنے بازو میں قید کر کے اپنی طرف کھینچا۔ وہ اس کی پہنچ سے دور جانے کی کوشش میں اس کی باہوں میں پھڑپڑا کر رہ گئی، جبکہ وہ بنا وقت برباد کرتا اس کی گردن پر جھکے جا بجا اپنے لبوں کا لمس چھوڑے جا رہا تھا۔ اس کی جسارتیں شدت اختیار کرتی جا رہی تھیں، وہ پوری طرح سے اس کے بازوؤں میں قید تھی۔ وہ دیوانوں کی طرح اس کی گردن چوم رہا تھا، جیسے دنیا جہاں کا ہوش گنوا بیٹھا تھا۔ پتا تھا تو صرف اتنا کہ اس کی پناہوں میں وہ ہے جس کے لیے وہ جان بھی دے سکتا ہے اور کسی کی جان لے بھی سکتا ہے۔ مائی کو 3 دن سے وہ اسی طرح کمرے میں چھوڑ آیا تھا اور اسے پرواہ نہ تھی وہ زندہ تھا یا مر چکا تھا، اسے جنگلی جانور کھائیں یا وہیں سسک کے مر جائے، اسے کوئی پرواہ نہ تھی۔ جس کی پرواہ اسے تھی وہ اس کی باہوں میں لمحہ لمحہ پگھل رہی تھی، اس کی دھڑکنوں میں سما رہی تھی۔ اس کی چادر جو وہ اس پر پھیلا کر اسے وہاں سے یہاں ہوٹل تک لایا تھا، اب تک اس کے کندھوں پر تھی، جس سے وہ ایک جھٹکے سے اتار کر دور پھینک چکا تھا، اور اس کے ساتھ ہی وہ بڑا سا دوپٹہ جس میں وہ خود کو چھپا کر گاؤں میں گھوم رہی تھی، وہ بھی اتار کر دور پھینکا۔ وہ اس کی قربت چاہتی تھی، وہ اس کا لمس محسوس کرنا چاہتی تھی، اس کی محبت چاہتی تھی۔ یہ احساس ہی کتنا خوبصورت تھا کہ وہ اس سے محبت کرتی ہے، وہ اس کے لیے خاص ہے۔ پچھلے دنوں اس نے جس طرح اس کا دل دکھایا تھا، آج اسی طرح زخم زخم پر مرہم رکھ رہا تھا، اور آج دھارم سائی ہر بات بھول کر اسے اپنے سینے سے لگا چکا تھا، اسے اپنی باہوں میں چھپا چکا تھا۔ آج وہ اس کے پور پور کو اپنی محبت کی بارش سے سیراب کر دینا چاہتا تھا۔ آج وہ اسے چھپا لینا چاہتا تھا زندگی کے ہر سرد و گرم سے۔ آج وہ اسے اپنے دل کے کسی کونے میں ہمیشہ کے لیے چھپا لینا چاہتا تھا، جہاں کوئی اسے دیکھ نہ پائے، کوئی اسے تکلیف نہ پہنچا پائے، جہاں کوئی اس کی درد کو سے دور نہ کر سکے۔ اس کی بات میں کوئی شک نہیں تھا کہ دھارم سائی کو اپنے زور بازو پر پورا یقین تھا۔ خدا کے علاوہ دنیا کی اور کوئی طاقت ایسی نہ تھی جو اسے دھارم سائی سے الگ کر پاتی، اور آج وہ اس کی تھی۔ ساری مشکلات، ساری آزمائشوں کے بعد وہ اس کی پناہوں میں تھی۔ اس کے نازک سے وجود کو اپنی باہوں میں بھرے وہ آہستہ سے اٹھا کر اسے بیڈ کی جانب لے آیا تھا۔ اس کے نازک سراپے کو بیڈ پر لیٹاتے وہ اس پر جھکا تو در نے اسے خود سے دور رہتے ہوئے نگاہیں دوسری جانب مرکوز کر لیں۔ وہ کہاں اس کی جسارتوں کی تاب لا سکتی تھی؟ دن میں اسے منانے کے لیے وہ جو بھی ہو اس کا کر گئی، لیکن اب اس سے خوف آ رہا تھا۔ یقیناً وہ دن میں کی گئی حرکتوں کو کافی انجوائے کر رہا تھا، اور اب رات میں بھی اسے ایسی ہی امید رکھتا تھا، لیکن وہ مغرب کے ملک میں پلی بڑھی لڑکی اندر سے پوری مشرقی تھی، وہ جو دن میں اپنے شوہر کو منانے کے لیے نہ جانے کیا کیا کر گئی، لیکن اب اسے ٹوٹ کر شرم آ رہی تھی۔ اگر تم آج رات یہ کہو کہ لائٹ آف کرو تو بہت برا ہوگا، کیونکہ آج میں تمہاری آنکھوں میں دیکھنا چاہتا ہوں تاکہ پتہ کر سکوں کہ دن والی لڑکی اور یہ رات والی لڑکی ایک ہی ہے، یا وہ لڑکی کوئی اور تھی جو مجھے منانے کے لیے میرے بھائیوں کے سامنے میرے ہونٹوں کو چوم گئی۔ میں تو اس وقت سے سوچ سوچ کر پریشان ہو رہا ہوں، تو ذرا میری کنفیوژن کو دور کرو۔ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں تھامتے ہوئے وہ بے باک انداز میں کہتا، اس کے لبوں کو اپنے لبوں کی قید میں لے چکا تھا۔ مہک تو وہی ہے، کشش بھی وہی محسوس ہوتی ہے، لیکن وہ شرمائی نہیں تھی۔ اس کا چہرہ تھوڑی سے پکڑ کر اونچا کرتا وہ دل فریب انداز میں مسکراتے ہوئے بولا، تو در نے شرما کر اپنا چہرہ فوراً اس کے وسیع سینے میں چھپا لیا، جہاں اسے جیسے ہر مسئلے کا حل مل گیا تھا۔ دھارم شاہ کا قہقہا کمرے میں بلند ہوا تو وہ اسے خود میں بھینستا چلا گیا۔ باہر بارش اپنے زور برسا رہی تھی، جبکہ اندر دھارم شاہ کی محبت میں وہ بھیگتی چلی جا رہی تھی۔ ساحر سائیں، وہ تو میں بس ایسے ہی بارش میں بھیگ کر انجوائے کر رہی تھی۔ مجھے پتا ہے آپ کو کسی کا بارش میں بھیگنا نہیں پسند، لیکن آپ نوٹ تو کریں، میرا مطلب ہے اس کو محسوس تو کریں کہ کتنی خوبصورت ہے، یہ برستے ہوئے کتنی خوبصورت لگتی ہے۔ آپ نے کبھی اسے محسوس ہی نہیں کیا، تبھی تو یہ آپ کو پسند نہیں ہے۔ وہ اپنی کھلکھلاہٹ چھپانے کے لیے اسے باتوں میں لگانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی، جبکہ وہ سامنے کھڑا اسے سخت نگاہوں سے گھورے جا رہا تھا، جیسے آنکھوں سے ہی سالم نکل جائے گا۔ ایک لفظ بھی نہیں۔ تمہیں پتا ہے مجھے کسی کا نہیں بلکہ تمہارا بارش میں بھیگنا پسند نہیں ہے۔ مجھے دنیا والوں سے کوئی مطلب نہیں ہے۔
کوئی کیا کرتا ہے، کیوں کرتا ہے، کیسے کرتا ہے، مجھے صرف تم سے مطلب ہے۔ میرے سامنے مہندی والی رات کیا وعدہ کیا تھا تم نے کہ تم میرے لیے گانا گاؤ گی اور ڈانس کرو گی، لیکن تم نے نہیں کیا، اور اب یہاں بارش میں پاگلوں کی طرح ناچ رہی ہو۔ تمہیں میں معصوم سمجھتا تھا، مجھے لگا تھا نادان ہو، کسی چیز کی سمجھ نہیں ہے، تم انجان ہو میرے جذبات سے، اسی لیے تم نے وہ منت والا ڈرامہ کیا ہے، لیکن نہیں، یہاں تو سنیاس کر کر کے تم نے میرے جذبات کا ستیاناش کر دیا۔ یہاں بارش میں جو تم کر رہی ہو، یہ گانے گا رہی ہو، ڈانس کر رہی ہو، کس کے لیے؟ اس بادل کے لیے، اس بارش کے لیے؟ کس کے لیے ناچ رہی تھی؟ ان دیواروں کے لیے؟ یہ بادل تعریف کریں گے تمہاری، یہ بارشیں کیا دیں گی تمہیں؟ تمہارے گانوں کی داد دیں گی؟ یہ دیواریں اٹھ کر تالیاں بجائیں گی؟ چپ کیوں ہو تم؟ بولو نا۔ مجھے میرے سامنے گانا گاتے ہوئے تمہیں شرم آتی ہے، میرے سامنے ڈانس کرتے ہوئے سٹیپ ہی بھول جاتا ہے، اور یہاں ٹھمکے لگا رہی ہو۔ زہر لگتی ہیں مجھے تمہاری حرکتیں، زہر سے بھی زیادہ کڑوی۔ یہ آنکھیں بند کیوں کی ہیں تم نے؟ کھولو آنکھوں کو۔ وہ چلایا تھا، وہ اس پر اتنا غصہ ہو کیوں رہا تھا؟ زاوش یہ بھی نہیں سمجھ پا رہی تھی، اب وہ کیا جانے کہ اس کی حرکتیں زہر کیوں ہیں، تو بس آنکھیں بند کیے جلدو جلالتو کا ورد کر رہی تھی۔ آنکھیں کھولو، کس کی اجازت سے آنکھیں بند کی ہیں تم نے؟ ابھی بارش میں تو بڑے مزے سے آنکھیں کھولے انجوائے کر رہی تھی، میرے سامنے آتے ہی آنکھیں بند کر لی تم نے۔ وہ ایک جھٹکے سے اسے اپنے قریب کھینچ کر حکم دینے والے انداز میں بولا۔ اس کے چلانے پر وہ جو آنکھیں بند کر کے اس کی ڈانٹ سن رہی تھی، بوکھلا کر پوری آنکھیں کھولے اسے دیکھتے ہوئے ہاں میں سر ہلانے لگی۔ I want you tonight and every night۔ بہت ہو گیا آج تک، ساحر شاہ کسی کے لیے اتنا نہیں ترسا، لیکن مجھے تمہارے پاس آنے کے لیے ترسایا جا رہا ہے۔ آج تک مجھے کسی چیز کی طلب اتنی شدت سے نہیں جاگی جتنی تمہاری ہے۔ تم اتنی چھوٹی بچی ہو کہ نہیں سمجھ سکتی تھی کہ تمہارا شوہر تمہارے لیے کس طرح کے جذبات رکھتا ہے۔ کیا تمہیں نہیں سمجھ میں آتا کہ تمہیں یہ ساری حرکتیں کرتے دیکھ کر میری کیا حالت ہوتی ہے؟ دل دھڑکنا بھول جاتا ہے، سانسیں بے ترتیب ہو جاتی ہیں، دل میں بس ایک ہی خواہش ہوتی ہے کہ تمہیں اپنی باہوں میں بھر کر اپنے تمام تر جذبات تم پر لوٹا دوں۔ پھر بھی تمہاری اس فضول سی منت کی وجہ سے میں تمہارے فیصلے کا احترام کر رہا ہوں، اور تم یہاں بارش میں پاگلوں کی طرح ناچ ناچ کر میرے رقیبوں پر میرا حق لوٹا رہی ہو۔ وہ چلاتے ہوئے بولا تھا، جبکہ زاوش جو پہلے اس کی باتوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی، اب رقیب والی بات پر چہرے پر ہاتھ رکھ کر سوچ میں پڑ گئی۔ ساحر سائیں، آپ کا رقیب کون ہے؟ اس نے بہت ہمت کر کے سوال کیا تھا، بیچاری تجسس کے ہاتھوں مجبور تھی۔ بے وقوف لڑکی، یہ دیواریں، یہ بادل، یہ بارش، ہر وہ چیز جو مجھ سے زیادہ تمہارے قریب ہے، جو تمہیں دیکھ رہی ہیں، تمہیں محسوس کر رہی ہیں۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولا تو زاوش کو کوئی دیوانہ ہی لگا تھا۔ لیکن بہت ہو گیا، اب مجھ سے زیادہ تمہارے قریب اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ میری ہو تم، صرف میری ہو، اور آج میں ثابت کروں گا کہ تم پر میرا حق۔ تم اپنی خوبصورتی کسی کو نہیں دکھا سکتی، کسی کو بھی نہیں، کسی بے جان چیز کو بھی نہیں۔ وہ عجیب سے انداز میں کہتا اسے اپنی جانب کھینچتے ہوئے اس کے نازک سے وجود کو اپنی باہوں میں بھرے کمرے کی جانب لے آیا تھا، جبکہ اس کے بدلے بدلے انداز پر زاوش بوکھلا چکی تھی۔ وہ کمرے میں بیٹھا اپنے موبائل فون میں مصروف تھا جب زرنش فریش ہو کر باہر آئی۔ اسے دیکھتے ہی اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی، وہ اس کا سکون تھی، یا شاید سکون سے بھی کچھ زیادہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا۔ پیارے پیغمبر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیوی کو مسکرا کر دیکھنے کا حکم فرمایا، اس کی عزت کرنے کا حکم فرمایا، اس کی حفاظت شوہر پر فرض کر دی، اس دنیا میں افضل ترین رشتوں میں سے ایک رشتہ میاں بیوی کا قرار دیا، اسے ایک دوسرے کا لباس قرار دیا۔ وہ کب سے کھڑی اسے دیکھتے ہوئے یہی سب کچھ سوچ رہی تھی، جبکہ سنان شاہ کے چہرے پر پرسکون مسکراہٹ تھی، وہ اس کے ساتھ خوش تھا، بے حد خوش۔ دارم کہتا تھا کہ زرنش بیٹا، تم زیادہ سوچنے لگی ہو، تم مسکان کو زیادہ اہمیت دے رہی ہو، اسی لیے تمہیں مسکان کے بارے میں وہم ہوتا ہے۔ کیا دارم ادا سائیں صحیح کہہ رہے تھے؟ کیا سچ میں وہ مسکان کو لے کر بہت زیادہ جذباتی ہو رہی تھی؟ شاید وہ ویسی نہ ہو جیسے لگتی ہو، شاید اس نے سنان کی باتوں پر یقین کر کے اسے اپنی نظر میں زیادہ برا بنا لیا ہو۔ وہ سنان کی بیوی ہے، سنان سائیں کو پسند نہیں تھی، ہو سکتا ہے اسی لیے وہ اس کے بارے میں ایسا کہتا ہو، لیکن اس نے خود سنا تھا فون پر، وہ کسی کو کہہ رہی تھی کہ وہ ساحر شاہ کو نہیں چھوڑے گی، ساحر شاہ اس کا شکار ہے، تو پھر ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ کیا وہ صرف اس کی غلط فہمی تھی؟ کیونکہ دارم سائیں اور ساحر سائیں کو تو اس کی بات پر بالکل یقین نہیں تھا۔ یہ حقیقت تھی کہ مسکان نے ابھی کسی طرح کا کوئی ایسا کام نہیں کیا تھا، بلکہ وہ اپنے انداز سے بھی بری نہیں لگی تھی۔ ہاں، لیکن اس کے پاس موبائل فون موجود تھا جو کہ اسے مشکوک بناتا تھا۔ وہ اسے کس نے دیا تھا وہ نہیں جانتی تھی، لیکن مسکان بہت نارمل تھی۔ اگر وہ کچھ غلط کر رہی ہوتی تو کیا وہ اتنی نارمل اور بے خوف ہوتی؟ وہ اپنی ہی سوچوں میں مگن تھی جب اسے اپنے پیٹ پر سنان کا ہاتھ محسوس ہوا، اور پھر اس کی گردن پر سانسوں کا گرم لمس محسوس کر کے مسکراتے ہوئے آہستہ سے اس کے سینے پر سر رکھ گئی، اور بس پھر اپنے ذہن سے ہر طرح کی بری سوچ کو جھٹکتے ہوئے وہ اپنے محرم کی باہوں تک محدود ہو گئی تھی۔
وہ پہلے ہی ایئرپورٹ اسے ویلکم کرنے کے لیے کھڑا تھا۔ وہ بے چینی سے ثنا کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کی محبت اس کے شہر میں قدم رکھ چکی تھی۔ اس کی نگاہیں دیدار یار کو تڑپ اٹھی تھیں۔ وہ پاگلوں کی طرح کبھی دائیں تو کبھی بائیں گھوم رہا تھا، جبکہ ساتھ کھڑا عارف بہت انجوائے کر رہا تھا اس کی حرکتوں کو۔ صبر کرو عارف سائیں، کیسے بیوقوفوں کی طرح ادھر ادھر منہ مار رہے ہو؟ تھوڑا صبر کر لو، وہ راستہ بھولے نہیں ہوں گے۔ بھابھی سائیں نے یہیں آنا ہے۔ کہاں جائیں گی بیچاری؟ عارف کے لقمہ دینے پر وہ اسے دیکھنے لگا۔ وہ اسے کافی بڑا تھا عمر میں، لیکن اس کے باوجود بھی بھائی، ادا سائیں، لالا جیسے الفاظ اس نے تب تک اس کے منہ سے نہیں سنے تھے جب تک اسے کوئی مطلب نہ ہوتا۔ تم اپنا منہ بند رکھو، تم سے کسی نے مشورہ نہیں مانگا اور نہ ہی تم سے کچھ پوچھا ہے۔ بچے ہو، بچے بن کر رہا کرو، سر پر چڑھ کر ناچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اسے سختی سے کہتا ایک بار پھر سے نگاہیں ایئرپورٹ کے دروازے کی طرف جما چکا تھا۔ میں نے تمہارے پیچھے 1000 لڑکیوں کو پاگل دیکھا ہے، لیکن اللہ کی قسم مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ تمہیں بھی کچھ اس طرح سے دیکھنا نصیب ہوگا۔ میرے بھائی، تم تو گئے کام سے۔ اس کے کندھے پر ہاتھ مارتا وہ 15 سالہ عرب کہیں سے بھی 15 سال کا لڑکا نہیں لگتا تھا۔ وہ کبھی اپنے باپ کا دوست تو کبھی کچن میں ماں کی بیٹی بن جاتا تھا، اور اپنے بھائی کے لیے وہ کیا تھا وہ دونوں سمجھنے سے قاصر تھے، لیکن وہ دونوں ایک دوسرے کے بنا ادھورے تھے۔ شادی کے 1 سال بعد جہاں عارش کی پیدائش نے سارا کے دامن کو خوشیوں سے بھر دیا تھا، وہیں عارش کے بعد 10 سال تک انہیں کوئی اولاد ہی نہ ہوئی، اور پھر جب وہ آیا تو سب کی جان بن گیا۔ لیکن عارش نے اپنی ماں کے علاوہ ثنا کے لیے اپنے جذبات کبھی کسی سے شیئر نہیں کیے تھے، اور اپنی ماں کو بھی تو اس نے یہ بات کچھ عرصہ پہلے ہی بتائی تھی۔ ابھی دارم شاہ کی شادی پر ہی تو اس نے اپنے جذبات ان کے سامنے ظاہر کیے تھے، اور اب وہ اس کی ہو چکی تھی۔ اسے لگا تھا یہ اس کے لیے مشکل ہوگا، لیکن اگر لگن سچی ہو اور محبت میں طاقت ہو تو راستے اپنے آپ بن جاتے ہیں۔ اس کی محبت سچی تھی، اور سچے جذبات پر تو اللہ بھی کن فرماتا ہے۔ کیسے ممکن تھا کہ اسے اس کے پاک جذبوں اور صبر کا پھل نہ ملتا؟ وہ نگاہیں دور دروازے پر جمائے ہوئے اس سے باتیں کر رہا تھا جب وہ سامنے سے آتی نظر آئی۔ اس کا ایک ایک قدم وہ جیسے اپنے دل کی سرزمین پر پڑتا محسوس کر رہا تھا۔ اس کے پیروں میں اپنے آپ تیزی آ گئی تھی۔ وہ کب اس کے قریب پہنچا اسے خود بھی احساس نہیں ہوا تھا۔ ثنا خود بھی اسے اچانک یوں اپنے سامنے دیکھ کر گھبرا گئی، لیکن وہ اس کی گھبراہٹ کا نوٹس لیے بنا اس کے نازک سراپے کو اپنے بازوؤں میں قید کر چکا تھا۔ ثنا کی دھڑکن مدھم ہوئی، لیکن عارش شاہ کا دل تو جیسے دھڑکنا ہی بھول گیا تھا۔ اپنی محبت کو اپنی باہوں میں لیے وہ دنیا جہاں بھلائے تھا۔ ویلکم ٹو پیرس عشق سائیں، آئی مس یو سو مچ، وہ آہستہ آہستہ اس کے کان میں گنگنا رہا تھا، جبکہ ثنا اس کی بے باکی پر پوری طرح سے کانپ رہی تھی۔ آؤ میرے بیوقوف بھائی، کیا پاگل ہو گئے ہو؟ پیچھے ماموں سائیں آ رہے ہیں، چھوڑ دو بھابھی کو، چھوڑ دو، اللہ کا واسطہ ہے، کیوں مارنا چاہتے ہو؟ کیوں پہلی ملاقات میں اس کی جان لینا چاہتے ہو؟ عارف نے پوری ہمت لگاتے ہوئے اسے الگ کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ تو جیسے جم ہی گیا تھا اس کے ساتھ۔ ساحر سائیں پلیز میری بات تو سنیں۔ ایک بار وہ اسے اپنی باہوں میں اٹھائے ہوئے اندر لے کر آیا۔ وہ بہت زیادہ گھبرائی ہوئی تھی، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرنے والا ہے۔ ابھی تو اس کے آپریشن کو 1 مہینہ مکمل بھی نہیں ہوا تھا جب اس پر دوبارہ جان لیوا حملہ ہو گیا۔ ڈاکٹر نے اسے ابھی تک ہدایت بتائی ہوئی تھی، وہ اس کے جذبات کو بھڑکا کر خود ہی اس کے لیے تکلیف کا سامان بن چکی تھی، لیکن وہ کہاں جانتی تھی کہ وہ یوں اچانک آ جائے گا۔ ساحر سائیں بات تو وہ اسے اپنی باہوں میں اٹھائے بیڈ تک لے آیا تھا جب زاوش نے کچھ کہنے کے لیے لب وا کیے۔ ساحر سائیں کی آنکھوں میں عجیب سا نشہ تھا، اسے پا لینے کا جنون تھا، دیوانگی تھی۔ وہ سہم کر نگاہیں جھکا گئی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، جیسے پسلیوں کی مضبوط دیوار توڑ کر باہر کو آ نکلے گا۔ اسے اس وقت ساحر شاہ سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ وہ صرف آج اپنی ہی کر لینے کے جنون میں تھا۔ اسے یقین تھا چاہے کچھ بھی کیوں نہ ہو جائے، وہ آج اس کی کوئی بات ماننے کو تیار نہیں ہے، آج وہ اپنی کرے گا۔ بولو سائیں کے جگر کا ٹکڑا، میری معصوم لومڑی، جو بولنا ہے بول دو، تمہارے پاس 5 منٹ ہیں اپنی ساری باتیں کہنے کے لیے۔ اس کے بعد مجھ سے شکایت مت کرنا کہ میں نے تمہیں بولنے کا موقع نہیں دیا۔ میں اپنی اس حسین رات کے 5 منٹ تمہاری فضولیات سننے کے لیے تیار ہوں، بولو جو بولنا ہے۔ اسے آہستہ سے بیڈ پر لٹاتے ہوئے وہ اب اپنے کندھے پر رکھے اجرک کو دور صوفے پر رکھ کر وہیں کھڑا اپنی قمیض کے اوپری تینوں بٹن کھول چکا تھا۔ اس کے کشادہ سینے کے کالے بال نظر آ رہے تھے، جو بے شک اس کی مردانہ وجاہت کا منہ بولتا ثبوت تھے۔ زاوش نے اسے دیکھتے ہوئے نگاہیں چرا لیں۔ ساحر شاہ کو وہ اس وقت کوئی سہمی ہوئی چڑیا ہی تو لگ رہی تھی، معصوم سی گڑیا جو آج اس کی ہونے والی تھی۔ اس کا سہمنا، اس کا گھبرانا اسے مزید بے قرار کر رہا تھا، اسے اپنا بنانے پر اکسا رہا تھا۔ ساحر سائیں سارا بیڈ گیلا ہو گیا ہے، دیکھیں اب ہم سوئیں گے کیسے؟ اسے قدم در قدم اپنے قریب آتے دیکھ کر اس نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ بس آج کسی بھی طرح وہ اپنی نگاہیں اس کے نازک سراپے سے ہٹا لے،
لیکن وہ کہاں جانتی تھی کہ اپنی ان حرکتوں اور باتوں کی وجہ سے وہ مزید اس کے دل کی اتھاہ گہرائیوں میں اترتی چلی جا رہی تھی۔ اس کی گہری نظر اپنے وجود پر محسوس کرتے ہوئے اسے اپنے اندر تک سرسراہٹ محسوس ہوئی۔ اس کے پورے بدن میں سرد لہریں گردش کرنے لگیں۔ اس کا بھیگا ہوا مرمری وجود کپکپاہٹ کی زد میں تھا، جیسے وہ بھرپور حق کو استحقاق سے گہری نظروں سے دیکھتا اس کے پاس چلا آیا تھا۔ آج کی رات کون بے وقوف سوئے گا، جبکہ میں تو تمہیں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ آج ہم دونوں کے درمیان جتنے بھی فاصلے ہیں میں سب مٹانے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ آج ہم دونوں کے بیچ یہ جو تمہارا 26 دن کا ستیہ ناس ہے نا، وہ ختم ہوگا۔ وہ اس کے بالوں کے ساتھ شرارت کرتے ہوئے بولا جو چوٹی میں قید تھے۔ آج سے تم صرف اور صرف میری ہو جاؤ گی۔ اب میں مزید تمہاری فضول قسم کی منت برداشت کرنے کے موڈ میں نہیں ہوں۔ یہ جو تم نے مجھے اتنے دنوں خود سے دور رکھا ہے، مجھ سے میرا جائز حق چھینا ہے، میرے جذبات کو بے وجہ بارش میں بھیگ کر بھڑکایا ہے، میرے سامنے معصوم شکل بنا بنا کر مجھے بےتاب کیا نا، اس کی سزا میں تمہیں سود سمیت دوں گا، اور اس سزا کے بعد تم کبھی مجھ سے دور جانے کا خیال اپنے دل و دماغ میں نہیں آنے دو گی۔ آج سے تم صرف اور صرف میری ہو جاؤ گی، سر سے لے کر پیر تک۔ وہ آہستہ سے اس کے بھیگے بالوں کی چوٹی کھولتا، اس کے بالوں کو اس قید سے آزاد کرتے اس کی کمر پر بکھیر چکا تھا۔ اس کے بھیگے بال جا بجا اس کے چہرے کو اپنے حصار میں لیے گستاخیاں کرنے لگے جو ساحر سائیں کو پسند نہ آیا تھا۔ ابھی تو اس نے خود اپنا حق نہیں لیا تھا، وہ کہاں ان بالوں کو اجازت دیتا اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے کی۔ ابھی تو اس کا پور ساحر شاہ کے لمس سے مہکنا تھا، اور یہ گستاخ بال۔ لمحے میں اس کے چہرے پر آئے تمام بالوں کو اپنے ہاتھوں کی پوروں سے وہ پیچھے کر چکا تھا۔ اس کا چہرہ اس کے سامنے تھا، اس کی انگلیوں کا لمس اپنے چہرے پر محسوس کرتے وہ آنکھیں بند کر گئی تھی، جبکہ اس کی بند آنکھوں کو دیکھ کر ساحر شاہ کی گھنی مونچھوں تلے ان آبی لبوں پر دل فریب مسکراہٹ آ گئی۔ سائیں، میں تو آپ کی ہی ہوں، بارش میں ناچتے گاتے ہوئے بھی اور معصوم شکل بناتے ہوئے بھی، اور میں نے آپ کا حق نہیں چھینا، صرف کچھ دن کے لیے آپ کو خود سے دور رکھنے کی منت مانگی ہے۔ میری اتنی منتوں کے بعد ہی تو آپ گھر واپس آئے ہیں، لیکن آپ فکر نہ کریں، اس منت میں تو بس 2 دن ہی باقی ہیں، اس کے بعد یہ ستیہ ناس ختم، میرا مطلب ہے سنیاس ختم، پھر آپ اور میں، اور پھر آپ میرے ساتھ جیسا چاہے سلوک کیجیے گا، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ میں آپ کو گانا بھی گا کر دکھاؤں گی اور ڈانس بھی کروں گی، میں نے پریکٹس بھی کر لی ہے۔ اس نے بہت ہمت جمع کر کے اس کے سامنے زبان کھولی تھی، ساتھ میں ایک معصوم سی کوشش اسے لالچ دینے کی بھی کی۔ ستیہ ناس تو آج ہی ختم ہوگا، اور ڈانس بھی کرو گی اور گانا بھی گاؤ گی، اس کے لیے تم پریکٹس کرو نہ کرو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ان سب فضول کاموں کے لیے میں بعد میں وقت نکالوں گا، آج تو ضروری کام کرنا ہے۔ آج مجھے میری طلب مٹانی ہے، تمہیں اپنا بنانا ہے۔ اچانک سے اس کے دوپٹے کو اسی گردن سے نکال کر دور پھینکتا وہ لمحے میں اس کی دھڑکن اتل پتل کر گیا تھا۔ اس کا دل لمحے میں جیسے گھوڑے کی رفتار میں بھاگنے لگا تھا۔ اس نے بے اختیار ہاتھ اپنی سراہی دار گردن پر رکھا تھا، جہاں موجود دوپٹہ اب زمین پر پڑا تھا۔ تو آپ اپنی طلب پوری کریں، جتنی چاہے سگریٹ پی لیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ وہ سہم کر اسے دور رہتے ہوئے بولی، جبکہ نگاہیں زمین پر پڑے دوپٹے پر تھیں۔ سگریٹ کی نہیں تمہاری طلب ہے، سگریٹ کی طلب تو میں جب چاہے مٹا سکتا ہوں، اور اب سے میں اس طلب کا علاج بھی ایسا ہی کروں گا، جب میرا دل چاہے گا تب میں اس طلب کو پورا کروں گا۔ اپنے پاؤں کو جوتوں کی قید سے آزاد کرتا وہ اس کے نازک سے وجود کو اپنے قریب کھینچ چکا تھا۔ سائیں، اس نے بےتاب دھڑکنوں کے ساتھ اس کا نام پکارا تھا۔ آج کچھ بھی مت بولنا، آج ساحر شاہ اپنا دل تمہارے قدموں میں رکھنے کے لیے آیا ہے، اگر آج تم پیچھے ہٹی ساری زندگی تمہیں نکاح میں رکھوں گا، لیکن نگاہ اٹھا کر دیکھوں گا بھی نہیں۔ وہ سرد مہری سے بولا تھا۔ اس کا گھبرانا، پیچھے ہٹنا، دور بھاگنا اسے برا لگ رہا تھا۔ وہ اس کا محرم تھا، کوئی غیر نہیں جو وہ اسے اس طرح سے بھاگ رہی تھی۔ اس کی منزل وہی تھا، آج نہیں تو کل اس کی پناہوں میں آنا تھا، ساری زندگی اس کے ساتھ رہنا تھا، یہ زندگی اس کے نام کرنی تھی، تو پھر اس کا یوں سے دور بھاگنا اسے غصہ ہی دلائے گا نا۔ ساحر سائیں، اس نے بے یقینی سے اس کے لفظوں پر اسے پکارا تھا۔ ہاں یا نہ؟ وہ اس کی بے یقینی نظر انداز کرتا سوال کر رہا تھا۔ بہت زیادہ ظالم ہے ساحر سائیں، میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی، ہمیشہ کے لیے ناراض ہو جاؤں گی۔ میرا سنیاس ابھی مکمل نہیں ہوا، آپ اپنے وعدے سے نہیں پھر سکتے۔ 26 دن کا سنیاس؟ ستیہ ناس ہو تمہارے سنیاس کا، کیوں فضول میں ایک ہی بات بار بار کیے جا رہی ہو، جبکہ بتا چکا ہوں کہ نہیں رہ سکتا میں آج کی رات تم سے دور۔ ہاں ہوں میں ظالم، ایسا ہی ہوں، اپنے حق کے لیے لڑنا آتا ہے مجھے۔ اسے بیڈ پر دور پھینکتا وہ اس کے قریب سے اٹھا تھا۔ ساوش کو اپنے دل کی دھڑکنیں سست ہوتی محسوس ہوئیں۔ کیا وہ ناراض ہو گیا تھا؟ کیا وہ جا رہا تھا اسے چھوڑ کر؟ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ اس کی پیٹھ کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے الماری کھولی اور وہاں سے کوئی فائل نکال کر اس کے پاس آیا اور فائل اس کے سامنے پھینک دی۔ اس فائل کو دیکھتے ہوئے جو چیز اس کے دماغ میں آئی تھی اسے اس کا دل بند ہونے کو آ گیا۔ کیا ہے یہ؟ اس نے گھبراتے ہوئے فائل کی جانب دیکھا۔ یہ تو اسی ہسپتال کی فائل ہے جہاں سے ساحر شاہ کا علاج کروایا گیا تھا۔ وہ اسے کیوں دکھا رہا تھا؟ بے وقوف لڑکی،
फाइल है, नजर नहीं आ रही? अस्पताल की रिपोर्ट है मेरी, खोल कर देखो ताकि तुम्हारा सत्यानाश खत्म हो। दिमाग खराब कर रखा है 1 महीने से, वो सख्त निगाहों से घूरते हुए बोला तो जाविश ने फौरन सामने पड़ी फाइल को खोला था। इससे पहले कि वो एक नजर उसे देखकर पड़ती, साहिर उसे खींचकर सोफे पर फेंक गया। अब इस फाइल को पढ़ते पता नहीं कितना टाइम वेस्ट करोगी। नालायक लड़की, मैं इस नाइट को बर्बाद नहीं कर सकता। इसमें लिखा है कि मैं 100% ठीक हो चुका हूँ, 100% रिकवर कर चुका हूँ, मेरा इलाज मुकम्मल हो चुका है। तो अब तुम्हारा यह सत्यानाश वाला ड्रामा जो भी है इसको बंद करो। आज रात तुम मेरी हो, बल्कि अब से आने वाली हर रात तुम मेरी हो। मुझे पता है तुम मुझसे दूर किस वजह से हो। मैं पहले दिन ही तुम्हारी गुरेज की वजह समझ गया था। मैं जानता हूँ तुम नहीं चाहती थी कि तुम्हारी वजह से मेरा कोई नुकसान हो, क्योंकि इस शरीर कमारे डॉक्टर को ये लगता है कि मैं अपनी बीवी के साथ चंद हसीन लम्हात गुजार कर बीमार हो जाऊंगा। लेकिन अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तो तुम्हारे पास आने से कोई मसला नहीं होगा, और अगर कोई मसला हुआ भी ना तो भाड़ में जाए ऐसे मसले। अब मैं तुम्हारे पास आने के लिए चट्टान से टकरा सकता हूँ, तो ये मसला क्या चीज है? अचानक उसके बेहद करीब बैठते हुए वो एक बार फिर से उसकी धड़कनों से छेड़छाड़ करने लगा, जबकि जाविश ने बड़ी मुश्किल से सांस खींचकर एक नजर सोफे पर पड़ी फाइल को देखा था। तो क्या तुम्हें भी ये लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? उसे चोर निगाहों से फाइल की जानिब देखते हुए उसने गुस्से से कहा। नहीं तो दुपट्टा देख रही हूँ। उसने फौरन जमीन की तरफ देखा। पहले कभी नहीं देखा ये दुपट्टा? उसके झूठ बोलने पर उसने घूरा। नहीं देखा है वो ना। हाँ, कालीन खराब हो रहा है, भीगा हुआ है ना वो, और दुपट्टा भी खराब हो रहा है। मैं चेंज करके आती हूँ। उसने घबरा कर उठने के लिए पर तोले थे, लेकिन इससे पहले कि वो वॉशरूम की जानिब भागती, साहिर ने उसके नाजुक से वजूद को लम्हे में थाम कर अपने करीब खींच लिया। और फिर जैसे जाविश की धड़कनें धड़कना ही भूल गईं। उसका जिस्म सूखे पत्ते की तरह लरज रहा था। वो उसके बाजुओं में कैद बुरी तरह से कांप रही थी। ये लम्हात आने थे, आज नहीं तो कल जाविश को उसका होना ही था। वो उसके जिस्म बदन का मालिक था, उसकी मलकियत में थी वो, तो वो क्यों अपनी मलकियत को यूं छोड़ देता? हाँ, वो खुद को तैयार कर रही थी आने वाले हर लम्हे के साथ उसकी शिद्दतों को अपने नाजुक वजूद पर सहने के लिए। उसने अपने आप को तैयार किया था, लेकिन अचानक से नहीं। उसे तो यही लगता था कि कम अज कम वो उसे ये 26 दिन तो देगा, वो इन चंद दिनों तक उसे खुद से दूर रख पाएगी। लेकिन नहीं, वो पहले आ गया था। 2 दिन पहले उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो बिना बताए उसके करीब आ गया हो। उसके जिस्म जान में अजीब सा शोर उठ रहा था। उसका दिल गवाही दे रहा था कि आज साहिर शाह की नजरें वो खुद पर से हटाने में नाकाम रहेगी। आज वो उसे पूरी तरह से अपना बनाकर ही दम लेगा। साहिर साईं, मेरे कपड़े भीग चेंज। वो उखड़ती सांसों के साथ ना जाने क्या क्या बोले जा रही थी, जबकि साहिर शाह के लबों पर तबस्सुम बिखर गया। मैं हूं ना, तुम्हें जहमत करने की जरूरत नहीं। आज की रात मेरे नाम कर दो, मैं वादा करता हूँ तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। तुम्हारा डर, तुम्हारी घबराहट, तुम्हारी शर्मोहया सब मेरे लिए अनमोल है। उसका चेहरा अपने हाथों में थामे वो मोहब्बत से चूर लहजे में बोला। जाविश बेइख्तियार निगाहें चुरा गई। साहिर साई ने आहिस्ता से उसे थामकर अपने नजदीक किया। उसे अपने सीने में भेजते हुए वो उसकी गर्दन में अपना चेहरा छुपा गया। उसके लबों को अपने गर्दन पर सरसराते महसूस करती वो शर्म से सिमटी जा रही थी, जबकि उसकी शर्म से कांपते वजूद को बेड पर लेटाते हुए वो उस पर साया सा बना गया। वो एक बार फिर से उसकी गर्दन पर झुकते हुए खुद को सैराब करना चाहता था, लेकिन जाविश ने बेइख्तियार करवट बदलकर उसके अमल को रोका था। साहिर शाह के लबों पर एक बार फिर से तबस्सुम बिखरा, और अब वो उसके लबों के लम्स को अपनी कमर पर महसूस कर रही थी। वो जा बजा अपनी शिद्दतों का लम्स छोड़ रहा था, अपने बेबाक लबों को सैराब कर रहा था। अपनी कमीज की डोरियों में उसे उसका हाथ उलझता हुआ महसूस हुआ, तो उसने अपना चेहरा तकिया में छुपाते हुए अपनी धड़कनों के शोर को सुना। अंदर धड़कनों के डोल ने एक अलग ही माहौल बना दिया था। साहिर शाह के लब उसकी गर्दन पर अपनी शिद्दत इख्तियार करते जा रहे थे, जबकि वो आने वाले लम्हात से घबराते हुए खुद को उसकी शिद्दतें सहने के लिए तैयार तो कर रही थी, लेकिन अंदर कहीं सुकून भी था। वो अपने महरम के साथ थी, उसके बेहद करीब। उसकी धड़कनों का शोर उसे भी सुकून दे रहा था। वो बेताब था उसके लिए, उसे पाने के लिए मचल रहा था। वो उसकी गुर्बत का ख्वाहिशमंद था, उसकी मोहब्बत का ख्वाहिशमंद था। वो चाहता था उसके दिलो दिमाग पर सिर्फ उसका बसेरा हो। एक औरत के लिए इससे बड़ा और कोई खूबसूरत एहसास नहीं होता कि उसका शोहर उसका तलबगार है, वो उसे मोहब्बत करता है, वो उसे चाहता है, वो उसे अपनी पनाहों में रखना चाहता है, उसे अपने सीने में छुपा कर रखना चाहता है, उसे दुनिया से अलग करके उसके साथ अपना जहान आबाद करना चाहता है। शोहर और बीवी को एक दूसरे को समझने के लिए अल्फाज की जरूरत नहीं होती, उनकी मुस्कुराहट ही उनके जज्बात को एक दूसरे तक पहुंचा देती है। शायद इसीलिए इस रिश्ते को इतना अफजल मुकाम दिया गया है। ये रिश्ता जो दो अनजान लोगों को एक दूसरे के इतने करीब ले आता है कि इसके अलावा किसी और पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। तभी तो ये रिश्ता महरम कहलाता है। ये रिश्ता दुनिया का सबसे पाक रिश्ता है। इसे मुकम्मल करने के लिए भी चंद तकाजे हैं, और साहिर शाह आज तमाम तर तकाजों को पूरा करके अपना और उसका रिश्ता मुकम्मल कर देना चाहता था।
आहिस्ता से उसका रुख अपनी तरफ करके वो उसके वजूद को अपनी बाहों में भर चुका था। जाविश चेहरा झुकाए अपनी धड़कनें शुमार कर रही थी। उसका चेहरा अपने हाथों से ऊपर करके वो उसकी बंद लरसती पलकों को देख रहा था, जिन पर बारी बारी लब रखता। वो उसके गालों को चूमता उसके लबों पर आया, उसके लबों पर गर्म सांसों का लम्स छोड़ता। वो उसके लरसते लबों को देखकर मुस्कुराया। उसकी घनी मूंछों की चुभन अपनी पलकों के बाद अपने गालों पर महसूस करती। वो अपने लबों पर उसकी इस गुस्ताखी का इंतजार कर रही थी, जहां वो उसकी गर्म सांसों का लम्स महसूस कर रही थी, लेकिन घनी मूंछों की चुभन महसूस न हुई। जाविश ने आंखों पर से पर्दा हटाया। वो जान लुटाती नजरों से उसके चेहरे के रंग देख रहा था। उसकी खुली आंखों को देखकर दिलफरेबी से मुस्कुरा दिया। तो बोलो जाविश साहिर शाह, क्या तुम अपने दिल की तमाम तर रजा से मुझे इजाज़त देती हो कि मैं तुम्हें अपना बना लूं? क्या तुम अपने शोहर साहिर शाह को अपना दिलो जान से अपनाने और अपनी खूबसूरती को हर तरह से सराहने की इजाज़त देती हो? उसकी खुली आंखों को देखता सवाल कर रहा था। जाविश ने आहिस्ता से निगाहें चुरा लीं, लेकिन लबों पर कातिल सी मुस्कुराहट थी। उसकी ये मुस्कुराहट साहिर शाह के तमाम तर जज्बात लम्हे में जगा गई थी, और इस मुस्कुराहट को कैद करने में उसने एक सेकंड भी नहीं लगाया था। उसके लम्हों पर झुका वो उसके नाजुक वजूद पर आहिस्ता आहिस्ता अपनी गिरफ्त सख्त करता जा रहा था। गुजरते हर लम्हे के साथ उसकी शिद्दत में इजाफा होता चला गया। जाविश ने घबरा कर उसके सीने पर हाथ रखकर उसे रोकना चाहा, लेकिन उसके हाथ को अपनी गिरफ्त में कैद करता वो उसके वजूद पर हावी हो गया। उसकी पनाहों में कैद वो बेबस हो गई थी। उसे रोकना उसके बस से बाहर था, और अब तो वो उसे खुद को हासिल करने की इजाज़त दे चुकी थी। वो क्यों उससे दूर होता? वो तो सरापा इश्क था, टूट कर मोहब्बत करने वाला। वो जिस भी चीज़ को चाहता था इतनी शिद्दत, इतनी जुनूनियत से चाहता था कि वो चीज़ खुद भी हमेशा उसकी हो जाने की तमन्ना करती थी। वो जाविश की भी यही तमन्ना थी। वो अब सिर्फ उसकी होकर रहना चाहती थी। वो अनमोल था, खुद से जुड़े हर ताल्लुक को अनमोल बना देता था। उसने आज उसे भी अनमोल कर दिया था। उसे सिर्फ और सिर्फ साहिर शाह का कर दिया था। अपने पूर पूर पर उसके लबों का लम्स महसूस करते हुए वो अपने आप को इस दुनिया की सबसे खुशकिस्मत तरीन लड़की महसूस कर रही थी। उसके दिल पर अपने नाम की मोहर लगाकर वो उससे अलग हुआ तो जाविश के चेहरे पर हया के हजारों रंग देखकर उसकी नीयत फिर से बेईमान होने लगी। कहो, मुझसे मोहब्बत है? उसके कान में गुनगुनाते हुए वो उसे अपने एक बार फिर से करीब कर गया था। नहीं है, आपने मेरा संन्यास मुकम्मल नहीं होने दिया। मुझे आपसे कोई मोहब्बत नहीं है। मैं नाराज़ हूँ आपसे, हमेशा के लिए। वो करवट बदलते हुए बोली। तो साहिर शाह उसकी नाराज़गी पर मुस्कुराते हुए उसे पनाहों में लेता एक बार फिर से उसकी गर्दन पर अपने लबों से मोहर लगाने लगा। अब तो वो मनाएगा भी अपने अंदाज में। काश वो उठने से पहले ये सोच लेती। दारम साईं, उठ जाएं, घर चलना है। सब बार बार फोन कर चुके। सुबह से वो बहुत ज्यादा परेशान है हमारे घर से गायब होने की वजह से। प्लीज अब घर चलें। पता नहीं आपकी आंखें कब खुलेंगी। जरा सोचिए तो सही, घर में सब लोग कितने परेशान हैं, और आपने अभी तक किसी से राब्ता नहीं किया। वो कब से उसके सर पर खड़ी उसे जगाने की कोशिश में हलकान हो रही थी। अब उसकी दो मायनी बातें और दूसरी उसकी शिद्दतें और बेबाक अंदाज ने उसे बुरी तरह से बौखला दिया था, और अब वो सुबह उसे जगाने की कोशिश कर रही थी तो वो सुन ही नहीं रहा था। जानम साईं, क्यों बोर कर रही हो तुम? समझ लो कि हम इंजॉय करने के लिए घर से निकले थे। अभी तो बारिश भी ठीक से नहीं रुकी है और तुम्हें वापस जाने की जल्दी होने लगी है। आराम से बैठी रहो, शाम को चलेंगे ये खूबसूरत वक्त एक दूसरे के साथ इंजॉय करके। वो एक आंख खोलता बोलते हुए सुस्ती से अंगड़ाई लेता दूसरी तरफ करवट ले चुका था। क्या मतलब है आपका? आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? वहाँ सब लोग इतने ज़्यादा परेशान हैं और आप इन सबको मज़ीद परेशान करना चाहते हैं। उठें और फ्रेश हों। हम अभी घर वापस जाएंगे। आपकी गाड़ी भी ठीक हो चुकी है, और थोड़ी देर पहले वो मैनेजर चाबी भी देकर गया है। उठ जाए ना दारम साईं, हम अपना वक्त यहाँ बर्बाद नहीं कर सकते। वो उसका हाथ थामते हुए उसे उठाने लगी तो दारम ने उसका वही बाजू पकड़कर उसे अपनी जानिब खींच लिया, और साथ ही उसकी गर्दन में हाथ डालता हुआ उसे अपने करीब करता खुद से बेड पर फेंकता उसके ऊपर आ गया। उसे बिना कुछ भी कहने का मौका दिए वो उसके नाजुक से वजूद को अपनी पनाह में कैद कर चुका था। दारम साईं, ये क्या कर रहे हैं आप? एक तो आप मेरी बात नहीं सुन रहे, ऊपर से वो अभी भी बोल ही रही थी जब दारम ने उसके लबों को अपने लबों में कैद करते हुए उसे खामोश कर दिया। उसकी बोलती बंद हो चुकी थी। मुझसे दूर ना जाया करो, और ना ही मेरे साथ इस तरह गुस्से से बात किया करो। प्यार से बात किया करो मेरे साथ। तुम प्यार से बात करती हो तो मुझे तुम पर प्यार आता है, और मैं तुमसे भी कितना प्यार करता हूँ। उसकी गर्दन पर जा बजा अपने लब रखते हुए वो इस अंदाज में बोला कि दर को हंसी आने लगी। वो उसे क्या कह रही थी और वो कौन सी बातें लेकर बैठा था। दारम साईं, आप मेरी बात को समझने की कोशिश नहीं कर रहे। प्लीज। उसने फिर से एक नाकाम कोशिश करते हुए उसके सीने पर हाथ रखते उसे खुद से दूर करने की कोशिश की थी, लेकिन दारम उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में कैद करता वो उसे गले से लगाते हुए अब भी अपनी ही किए जा रहा था। दारम साईं, उसने बेहद प्यार से पुकारा, और इस तरह पुकारने पर दारम के लबों पर दिलफरेब मुस्कुराहट आ गई। उसने उसकी गर्दन से सर निकाल कर उसे देखा था।
پلیز گھر چلیں، ہمیں بہت دیر ہو گئی ہے، وہ منت کر رہی تھی۔ تو تم نے میرا موڈ خراب کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، وہ اسے گھورتے ہوئے بولا تو در پھر ہنسی۔ اس میں موڈ خراب ہونے والی کون سی بات ہے؟ ہمیں گھر تو جانا ہے، کیا ابھی اور کیا شام میں؟ تو پھر دیر کرنے کا کیا فائدہ؟ ہاں بالکل، ہمیں گھر جانا ہے، ابھی جائیں اور شام میں کوئی فرق نہیں پڑتا، اسی لیے ہم شام میں جائیں گے، اور دیر کرنے کا فائدہ تمہیں ہو یا نہ ہو مجھے تو ہوگا۔ دیر کرنے پر تم شام تک میری باہوں میں رہو گی اور میں تم سے سیراب ہوتا رہوں گا۔ اس کے لبوں پر ہلکے سے اپنے لب رکھتا وہ پیچھے ہٹ کر مسکراتے ہوئے بولا تھا، تو یہ ساری رات آپ کو سیراب کرنے کے لیے کافی نہیں تھی کیا؟ اس نے شرماتے ہوئے کہا تو دارم کا قہقہا بلند ہوا۔ یہ تو کچھ بھی نہیں تھا جانم سائیں، میں تو تم سے کبھی بھی سیراب نہ ہوں، دن رات تمہیں پیار کرتا رہوں، دن رات اپنی پناہ میں رکھوں، کبھی تمہیں خود سے دور نہ جانے دوں، تب بھی میرا جنون مکمل نہیں ہوگا۔ جب جب میں اپنی محبت کی شدت تمہارے وجود میں اتارتا ہوں، مجھے تم سے نئے سرے سے محبت ہو جاتی ہے۔ دارم شاہ خود محبت بن کر تم پر برسے تب بھی اس کی شدتیں مکمل نہیں ہوں گی، تم سمجھ نہیں سکتی تم دارم شاہ کے لیے کیا ہو۔ تم دارم شاہ کے لیے جنون ہو، عشق ہو، دیوانگی ہو، سب کچھ ہو، اور سب سے بڑھ کر تم دارم شاہ کی ہو، اور یہ چیز میرا سیر و خون بڑھا دیتی ہے، مجھے زندگی جینے کی وجہ دیتی ہے، خوش رہنے کی وجہ دیتی ہے۔ جب میں تمہیں اپنے ساتھ دیکھتا ہوں مجھے لگتا ہے میں مکمل ہو گیا ہوں، تم نے مجھے مکمل کیا ہے، میں تم سے بے انتہا محبت کرتا ہوں۔ دوستت دارم، جانم سائیں، تم عشق ہو میرا۔ اس کے لبوں کو بےتابی سے چومتے ہوئے وہ بولا۔ دوستت دارم کا مطلب تو یہ تھا کہ میں پاگل ہوں؟ نہیں، مطلب آپ پاگل ہیں کیونکہ اس میں آپ کا نام آتا ہے، اس نے ہنستے ہوئے اسے کوئی پرانی بات یاد کروا دی تھی۔ ہاں ہاں، اس کا مطلب ہے میں تمہارے پیار میں پاگل ہوں، تمہارے عشق میں دیوانہ ہوں، وہ قہقہا لگاتے ہوئے ایک بار پھر سے اس کے نازک سراپے کو قید کر چکا تھا، جبکہ اس بار در بنا مزاحمت کے اس کے قریب آ گئی تھی۔ کیا بات ہے میڈم، آج تو آپ کی آنکھ کچھ زیادہ ہی لیٹ کھلی۔ اچھی لڑکیوں کا کام نہیں ہوتا 9:30 بجے جاگنا، اچھی لڑکیاں صبح سویرے اٹھتی ہیں، اپنا گھر بار سنوارتی ہیں۔ اسے شرماتے ہوئے کچن میں داخل ہوتے دیکھ کر زری شروع ہو گئی تھی۔ آج صبح سے نہ تو زاوش نیچے آئی تھی اور نہ ہی ساحر کام پر گیا تھا، اسے دال میں کچھ کالا لگ رہا تھا۔ سنان جب صبح اپنے کام کے لیے نکل رہا تھا، وہ کافی دیر ناشتے کے دوران بھی ساحر کا انتظار کرتا رہا۔ ہر روز تو وقت پر آ جاتا تھا، لیکن نہ جانے کیا بات ہوئی کہ وہ وقت پر نہ آ سکا۔ زرنیش نے سوچا وہ اسے جگا کر آتی ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کی آنکھ نہ کھلی ہو، لیکن آگے سے سنان نے کہہ دیا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے، جب اس کی آنکھ کھلے گی تو آ جائے گا، اور پھر وہ کام پر چلا گیا۔ جبکہ رات سے نور دارم بھی گھر پر نہیں تھے، لیکن سنان کو صبح اکیلے جاتے دیکھا تو اسے حیرت نہ ہوئی، لیکن پھر جب زاوش کمرے سے باہر نہ نکلی تو اسے دال میں کچھ کالا محسوس ہوا تھا، اور اب دال میں کچھ کالا تو کیا، زاوش کو دیکھ کر اسے پوری دال ہی کالی محسوس ہونے لگی تھی، جس کے چہرے پر شرم و حیا کی سرخی چھائی ہوئی تھی۔ وہ خوشبو میں نہائی اس وقت اتنی پیاری لگ رہی تھی کہ زرنش ماشاءاللہ کہے بنا نہیں رہ سکیں۔ اس کا ماتھا چومتے ہوئے وہ اسے چھیڑنے والے انداز میں بول رہی تھی، جبکہ وہ نظر زمین پر گاڑے شرمانے میں مصروف تھی۔ میں تم سے پوچھ رہی ہوں لڑکی، اچھی لڑکیوں کے جاگنے کا یہ وقت ہے؟ اس کی گردن سے بال پیچھے ہٹاتے ہوئے وہ خود ہی اس انداز میں شرمندہ ہوئی تھی کہ اس نے فوراً بال آگے کر کے واپس اس کا دوپٹہ سر پر رکھ دیا، جبکہ اس کی اچانک ہونے والی حرکت پر وہ خود بھی گھبرا گئی تھی۔ بہت پیاری لگ رہی ہو، ایسے ہی ہنستی مسکراتی رہا کرو اور خوش رہا کرو، جب ہنستی ہو اور چپ رہتی ہو تب کتنی سوبر محسوس ہوتی ہو۔ چھوڑو، میں کیسی باتیں کر رہی ہوں، میری بہن ہے ہی عقل مند، تبھی تو کل رات عقل مندی کا مظاہرہ کیا ہے۔ اس کے گھورنے پر وہ بات بدلتے ہوئے بات کو واپس وہیں لے گئی جہاں پر وہ پھر نگاہیں چرانے پر مجبور ہو گئی۔ اچھا اب مجھے تنگ نہ کریں، مجھے میرے سائیں کے لیے ناشتہ بنانا ہے۔ وہ جلدی سے کہتی ناشتہ بنانے میں مصروف ہو گئیں، جبکہ زرنش اس کی نظر اتارتی ہوئی وہیں اس کے ساتھ اس کی مدد کرنے لگی تھی، جبکہ دل ہی دل میں وہ اس کے لیے بے شمار دعائیں کر رہی تھی، اس کی ہنسی مسکراتی زندگی کو کسی کا نظر نہ لگے اور وہ یوں ہی ہمیشہ خوش رہے ساحر کے ساتھ۔ ارے مسکان، آؤ، میں تو آنے ہی والی تھی تمہارے کمرے میں تمہارا ناشتہ لے کر، چلو یہیں بیٹھ کر ناشتہ کر لو۔ زرنش نے ناشتہ وہیں میز پر رکھ دیا، جبکہ اندر آتی مسکان کو دیکھ کر زاوش کا موڈ خراب ہو گیا تھا، جبکہ زاوش کو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے وہ بھی کھٹک سی گئی تھی۔ بہت الگ الگ لگ رہی تھی، وہ کچھ الگ تھا جو اس کے انداز میں، اسے دیکھ کر مسکان کو گھبراہٹ ہونے لگی۔ وہ خوبصورت تھی، بلکہ اسے اس خاندان کی سب سے خوبصورت لڑکی کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا، لیکن آج اس کے چہرے پر خوبصورتی کے بعد اور بہت سارے رنگ کھلے ہوئے تھے جس سے مسکان کو الجھن ہو رہی تھی، اسے عجیب سا ڈر محسوس ہو رہا تھا۔
وہ جب سے یہاں آئی تھی اسے ایک دن بھی زاوش اچھی نہیں لگی تھی۔ زاوش کی باتیں، اس کا انداز، اس کا بچپنا اور پھر اس کی ساحر کی بیوی ہونا اسے بہت برا لگتا تھا۔ اس نے ساحر کی شادی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ اس کے لیے وہ دن بہت گھٹن بھرے تھے، لیکن وہ کچھ کر نہیں سکتی تھی۔ اسے جس مقصد کے لیے یہاں بھیجا گیا تھا اس میں ساحر شاہ کی شادی کو روکنا کہیں شامل نہیں تھا۔ اس نے کوشش بھی کی تھی۔ ایک رات وہ ساحر کے قریب گئی تھی اس سے ملنے کے لیے۔ وہ کچن میں کھڑا تھا۔ وہ جاننا چاہتی تھی کہ زاوش اور ساحر کا رشتہ کس حد تک ہے، اور اس دن جب اس نے ساحر کو پیچھے سے اپنی باہوں میں قید کرنے کی کوشش کی تھی، ساحر کو پتہ چل گیا تھا کہ وہ زاوش نہیں ہے۔ وہ پچھلے 1.5 مہینے سے اس گھر میں رہ رہی تھی۔ اس کا یہاں آنے کے پیچھے ایک ہی مقصد تھا، کیسے بھی ساحر شاہ سے اس لاکٹ کو حاصل کرنا۔ اس نے بہت بار کوشش کی تھی اس کی غیر موجودگی میں اس لاکٹ کو حاصل کر کے یہاں سے ہمیشہ کے لیے چلی جائے، کیونکہ وہ اپنے احساسات کو سمجھ رہی تھی۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ ساحر کے لیے اپنے دل میں اور قسم کی فیلنگ آ چکی ہے۔ اس گھر میں موجود کوئی بھی شخص نہیں جانتا تھا کہ سنان کو کس کھیل کے تحت استعمال کیا گیا تھا۔ وہ جانتا بھی نہیں تھا کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے۔ مردان خان کون تھا؟ وہ لاکٹ اس کے پاس کیسے آیا؟ کس طرح ساحر نے اس لاکٹ کی اہمیت کو سمجھا، اور کیوں وہ لاکٹ اتنے وقت سے اس نے اپنے پاس رکھا ہوا تھا؟ مسکان کا مقصد صرف لاکٹ کو حاصل کرنا تھا، اور جس دن وہ اسے حاصل کر لیتی، یہاں سے ہمیشہ کے لیے چلی جاتی، اگر اسے ساحر شاہ سے محبت نہ ہوتی تو۔ لیکن اب وہ خود اس کی محبت میں گرفتار ہو چکی تھی۔ وہ اسے کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہتی تھی، لیکن وہ مجبور تھی ایسا کرنے کے لیے۔ اسے اس سے محبت تھی، لیکن وہ یہ بھی سمجھ چکی تھی کہ ساحر شاہ کی زندگی میں اس کا وجود بے معنی ہے۔ وہ اس کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی تھی، اسی لیے اس نے خود ہی ساحر شاہ سے دوری بنا لی تھی۔ وہ خود ہی اس سے دور رہتی تھیں، کیوں کہ اس دن والے انداز سے اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اب وہ اپنی فیلنگز کو سمجھ رہی ہے، اور وہ اپنی فیلنگز کسی پر ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اسی لیے اس نے خود ہی ساحر شاہ سے دوری اختیار کر لی۔ لیکن محبت سے دور رہنا آسان نہیں ہوتا۔ اتنا سب کچھ ہو جانے کے باوجود ساحر شاہ کو دیکھے بنا نہیں رہ پاتی تھی۔ لیکن آج جیسے اس کا دل چلنی ہو گیا تھا۔ اس کے دل کے 1000 ٹکڑے ہو گئے تھے۔ زاوش کو اس نئے روپ میں دیکھ کر، اسے یوں محبت کی مہک میں مہکتے دیکھ کر اس کا دل خون کے آنسو رونے لگا۔ وہ تڑپ اٹھی تھی، اس کا دل تڑپ رہا تھا، لیکن وہ کچھ کر نہیں سکتی تھی۔ کاش وہ بتا پاتی کہ زاوش نے اس سے کیا چھینا ہے۔ کیا ہوا مسکان؟ میں کب سے تم سے کہہ رہی ہوں بیٹھو آرام سے ناشتہ کر لو۔ گرنش کی تیسری بار آواز پر اس نے ایک نظر اس کو دیکھا۔ مجھے بھوک نہیں ہے۔ وہ نفرت سے زاوش کے مہکتے وجود کو دیکھ کر وہیں سے پلٹ گئی تھی۔ اس کے سارے جسم میں جیسے آگ جل رہی تھی۔ اسے لگا وہ اپنا سب کچھ برباد کر چکی ہے۔ ساحر شاہ نے کب اس سے محبت کا دعویٰ کیا تھا؟ کب اس کا ساتھ چاہتا تھا؟ اسے محبت کے خوبصورت خواب دکھائے تھے؟ کب اسے کوئی وعدہ دیا تھا جس کے بھروسے وہ اس کے خواب دیکھتی، اسے اپنا تصور کرتی تھی؟ لیکن یہ تو اس کا دل تھا جو اسے محبت کرنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ ساحر شاہ نے تو کبھی ایک نرم نگاہ بھی اس پر نہیں ڈالی تھی۔ اس کا تو اپنا دل بے ایمان ہو گیا تھا۔ اس کا اپنا دل اس کے ساتھ ہی چاہ کرنے لگا تھا۔ لیکن وہ بھول گئی تھی کہ وہ کبھی اس کا تھا ہی نہیں۔ وہ ہمیشہ سے اسی کا تھا جس کا وجود ساحر شاہ کے نام سے مہک رہا تھا۔ اس کے سامنے کھڑی لڑکی اپنی نہیں بلکہ ساحر شاہ کی مہک میں مہک رہی تھی۔ کیا وہ اسے جلن محسوس کر رہی تھی؟ اپنے کمرے میں آنے کے بعد اس نے سب سے پہلے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا۔ اس کے چہرے پر سفیدی پھیلی ہوئی تھی۔ وہ بہت خوبصورت تھی، بے حد خوبصورت تھی، لیکن اس خوبصورتی کو کبھی ساحر نے نہیں دیکھا تھا، بلکہ کبھی دیکھنا پسند ہی نہیں کیا تھا۔ وہ جل اٹھی تھی۔ ہاں، اس کے دل میں جلن کی آگ لگ گئی تھی۔ اس وقت اسے کسی سے نفرت محسوس ہو رہی تھی تو وہ صرف اور صرف زاوش ساحر شاہ تھی۔ وہ نیند سے جاگا تو یوں ہی آنکھیں بند کیے اس نے بے اختیار ہاتھ اپنے بائیں جانب کیا تھا، لیکن وہاں کسی کا وجود نہ پا کر اس نے پہلے بیڈ کو گھورا، پھر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس نے ایک نظر گھڑی کی طرف دیکھا جہاں اس وقت صبح کے 10 بج رہے تھے۔ وہ اتنی دیر تک تو نہیں سوتا تھا، لیکن رات کو وہ سویا بھی تو نہیں تھا۔ فجر کی اذانوں کے بعد جب اس نے زاوش کو بڑی مشکل سے آنکھیں کھولے اس کا ساتھ نبھاتے دیکھا تو اسے خود ہی اس پر ترس آ گیا۔ کتنے خوبصورت لمحات تھے جو کل رات اس نے اس کے ساتھ گزارے تھے، اور اب وہ اس کے چہرے پر اپنی محبتوں کے ہزاروں رنگ دیکھنا چاہتا تھا، لیکن وہ نہ جانے کہاں غائب ہو گئی تھی۔ وہ تو اس سوچ کے ساتھ آنکھیں بند کر کے سویا تھا کہ صبح اٹھے گا تو اسے اپنی باہوں میں ملے گی، اس کے چہرے پر اپنی محبتوں کے رنگ دیکھ کر اسے سکون حاصل ہوگا، وہ محبتوں کے رنگ دیکھ کر اندر تک سرشار ہو جائے گا۔ لیکن یہاں تو زاوش ہی غائب ہو گئی تھی۔ آخر کہاں چلی گئی تھی یہ لڑکی؟ جبکہ اسے پتا بھی تھا کہ وہ جب تک جاگ نہ جائے وہ نہیں چاہتا کہ زاوش کمرے سے جائے، لیکن پھر بھی وہ اسے چھوڑ کر چلی گئی۔ کتنی بری بات تھی، اسے بہت برا لگا تھا۔ اس وقت وہ اس کا ساتھ چاہتا تھا۔ آج اس کی نئی زندگی کی شروعات ہوئی تھی، اور شروعات کے پہلے ہی دن زاوش اسے چھوڑ کر چلی گئی۔ ہاں، لیکن اس میں اس کی بھی کوئی غلطی نہیں تھی، کیونکہ شاید وہ فی الحال اس کے اندر کی کیفیت کو نہیں سمجھ سکتی تھی۔ اٹھ کر فریش ہونے کی نیت سے واش روم میں جانے لگا تو سامنے ہی اس کے کپڑے تیار ملے۔
یہ آج پہلی بار نہیں ہوا تھا۔ ہر روز ہی وہ اس کے کپڑے تیار کر کے کمرے سے نکلتی تھی، لیکن آج نہ جانے کیوں اسے ہر بات خوشی دے رہی تھی۔ اس نے آج اپنی پسند کا سفید سوٹ اس کے لیے نکالا تھا۔ وہ پہلے بھی زرنش اور ثانیہ کو بہت بار بتا چکی تھی کہ وہ سفید رنگ میں بہت ہی پیارا لگتا ہے۔ ہاں، اس کے سامنے تو وہ اس کی تعریف کم ہی کرتی تھی، بلکہ کرتی ہی نہیں تھی، لیکن اپنے دل کی ساری باتیں وہ زرنش اور ثانیہ کے سامنے کر جاتی، جو بعد میں کسی نہ کسی طریقے سے اس تک آ جاتی تھی۔ اس جوڑے کو دیکھ کر اسے بے اختیار اپنا مہندی والا دن یاد آیا تھا، جب اس نے دیکھ کر ماشاء اللہ میرا سائیں کہا تھا۔ اس کے لبوں پر وہ دن یاد کر کے مسکراہٹ گہری ہوئی اور وہ نفی میں سر ہلاتا شاور لینے چلا گیا۔ دارم سائیں، اب آپ ناراض کیوں ہو رہے ہیں؟ پلیز، اب تو اتنا ٹائم ہو گیا، ہمیں یہاں آپ کا ناراض ہونا بالکل نہیں بنتا، لیکن 10 بجے کے بعد نکل رہے ہیں، اس نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ دارم اب منہ بنائے ناراضگی کا اظہار کر رہا تھا۔ یار، آج جمعے کا دن تھا، کوئی کام نہیں تھا، مجھے پورا دن فارغ رہنا تھا، کم از کم انجوائے کرتے، تھوڑی دیر آرام سے گھومتے پھرتے، شام کو واپس آ جاتے، لیکن تمہیں پتہ نہیں گھر جانے کی اتنی جلدی کیوں ہے؟ کون سا حلوہ بنا کر رکھا ہوا ہے تمہارے گھر والوں نے تمہارے لیے؟ وہ اسے سخت نگاہوں سے گھورتے ہوئے بولا تو اسے ہنسی آئی۔ اور آپ کے گھر والے ہیں جناب، اس نے یاد دلایا تھا۔ ہاں تو پھر بھی نہیں بنایا، بے شک میرے گھر والے ہیں، وہ جل کر بولا تو پھر در کو پھر ہنسی آئی۔ دارم، آپ بالکل بچوں کی طرح منہ بنا کر بیٹھ جاتے ہیں، ذرا سی بات کو اتنا بڑا بنا لیا، آپ کو بس ناراض ہونے کا بہانا چاہیے۔ وہ اسے دیکھ کر ہنستے ہوئے باہر کی جانب دیکھنے لگی، جب اسے اندازہ ہوا کہ کوئی گاڑی کب سے ان کے پیچھے آ رہی ہے۔ جس طرف وہ جا رہے ہیں وہ گاڑی بھی اسی طرف آ رہی تھی، جبکہ دارم اپنا لمبا سفر کرنے کے لیے جان بوجھ کر گاڑی پتہ نہیں کون کون سی گلیوں میں گھما رہا تھا۔ دارم سائیں، مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے وہ گاڑی ہماری گاڑی کا پیچھا کر رہی ہے، میں کب سے دیکھ رہی ہوں، ہم جدھر جا رہے ہیں وہ گاڑی ہمارے پیچھے پیچھے آ رہی ہے، کیا آپ کو ایسا محسوس نہیں ہو رہا ہے؟ ہو سکتا ہے کوئی جاننے والے ہوں، کوئی بڑی بات نہیں، جب سے مجھ پر حملہ ہوا ہے بابا سائیں نے کچھ سیکیورٹی گارڈ کو بھی میرے پیچھے لگا رکھا ہے، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اتنی بڑی بات نہیں ہے، وہ اسے بے فکر کرتے ہوئے بولا، جبکہ اس کا اپنا دھیان بھی کتنی بار بھٹک چکا تھا اس کی طرف۔ اگر ایسی بات ہے تو آپ ذرا ان سے پوچھ لیں، کیونکہ مجھے بہت عجیب لگ رہا ہے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی تو دارم نے مسکرا کر گاڑی روکی اور گاڑی سے باہر نکلتے ہوئے ان لوگوں کی طرف چلا گیا، جبکہ در وہیں بیٹھی اسے دیکھتی رہی۔ وہ کافی دیر ان لوگوں سے بات کرتا رہا، یقیناً وہ لوگ سیکیورٹی گارڈ ہی تھے۔ دارم ان سے بات کر کے تھوڑی دیر بعد واپس اپنی گاڑی میں آ گیا تھا۔ کون تھے وہ لوگ دارم سائیں؟ کیا آپ کے سیکیورٹی گارڈ تھے؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی تو دارم نے صرف ہاں میں سر ہلایا اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔ اس کے چہرے پر پریشانی تھی، نہ جانے کیوں در کو لگ رہا تھا کہ اسے کوئی مسئلہ ہے۔ وہ لوگ اس سے کیا بات کر رہے تھے وہ نہیں جانتی تھی، لیکن دارم کی پریشانی کو دیکھ کر وہ یہ ضرور سمجھ گئی تھی کہ کچھ نہ کچھ ضرور ہوا ہے۔ جب دارم واپس آیا تب اس کے چہرے پر پہلے جیسی شوخی اور بے باکی ختم ہو چکی تھی۔ اس کے بعد اس نے اس سے کوئی مذاق نہ کیا، بلکہ گاڑی خاموشی سے بھی حویلی لے آیا۔ گھر آنے کے بعد اس نے سب سے پہلا سوال یہی کیا تھا، کیا ساحر سائیں ڈیرے پر چلا گیا؟ تو انہوں نے کہا کہ ساحر آج گھر پر ہی ہے۔ اس نے بس اتنا ہی کہا کہ ساحر کو کہہ دیں کہ میں چھت پر اس کا انتظار کر رہا ہوں۔ اسے اس کی پریشانی کی وجہ تو پتہ نہ چلی، لیکن ساحر کو لے کر یوں اچانک اتنا پریشان ہونا اسے بھی پریشان کر گیا تھا۔ السلام علیکم، صبح بخیر۔ آج کی صبح کچھ زیادہ لیٹ نہیں ہوئی؟ زرنش نے جیسے ہی کچن میں قدم رکھا اسے سامنے سے خوشبو میں نہایا ساحر نظر آیا، جو کچن کی جانب آ رہا تھا۔ وعلیکم السلام، صبح بخیر۔ ہاں آج لیٹ ہو گیا، تم بتاؤ کہ تمہاری بہن ابھی تک ناشتہ نہیں لے کر آئی میرا؟ وہ مسکرا کر اسے کہتا کچن کی جانب قدم بڑھانے لگا۔ زری نے کچن کی جانب بھی اشارہ کیا تھا۔ جناب، میری معصوم بہن نے کہاں جانا ہے، وہ تو اب آپ کی ہو چکی، اس کی ساری راہیں آپ کی جانب آتی ہیں، کچن میں ہی آپ کا ناشتہ بنانے میں مصروف ہے۔ وہ مسکرا کر کہتی آگے بڑھ گئی تھی، جبکہ ساحر بھی اپنے قدم کچن میں رکھتا اسے دیکھ رہا تھا۔ سر پر خوبصورتی سے دوپٹہ جمائے وہ نیلے رنگ کے لباس میں بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ ایک تو اسے خود یہ رنگ بے حد پسند تھا اور اس نے پہلی بار اسے چاہت کی نگاہ سے اسی رنگ میں دیکھا تھا، دارم سائیں کی بارات والے دن۔ اسے اپنا بنانے کے بعد، اسے اپنے نام کرنے کے بعد وہ اسی رنگ میں اس کے سامنے سب سے پہلے آئی تھی، اور آج جب وہ ہر طرح سے اس کی ہو گئی تھی تب بھی اسی رنگ میں اس کے دل پر قیامت ڈھانے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس رنگ میں وہ ساحر کو بے حد عزیز ہے، یہ بات الگ تھی کہ اسے خود یہ رنگ بالکل پسند نہیں تھا۔ یہاں تک کہ بارات والے دن بھی اس نے اچھا خاصا ہنگامہ کیا تھا اس رنگ کو لے کر، کیونکہ اسے یہ رنگ بالکل پسند نہیں تھا، جبکہ ثانیہ نے اپنی مرضی سے اپنے اور اس کے لیے یہ کپڑے خریدے تھے۔ نکاح ہونے کی وجہ سے وہ خود اپنے لیے شاپنگ نہیں کر سکی تھی اور ثانیہ اس کی پسند کے کپڑے لے کر نہیں آئی تھی، جس پر وہ کافی ناراض ہوئی تھی۔ لیکن اسے اندازہ بھی نہیں تھا کہ اس رنگ میں وہ سیدھی ساحر شاہ کے دل میں اپنا گھر بنا لے گی۔ اس رنگ میں ساحر نے جب اسے پہلی بار دیکھا تھا تب اس کا دل بے اختیار ہوا تھا۔ ہاں، لیکن تب میں اور اب میں بہت فرق تھا، تب وہ ساحر شاہ کے نکاح میں آئی تھی، لیکن آج وہ اس کے دل کی دنیا کی ملکہ تھی۔
میں ناراض ہوں تم سے۔ اسے اچانک اپنے پیچھے سے خفاس کی آواز آئی تو وہ اچھل کر پیچھے کی جانب دیکھنے لگی جہاں وہ اسے گہری نگاہ سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی نگاہوں سے ڈر کر اس نے فوراً نگاہیں چرا لی۔ تو کیوں؟ اس نے نگاہیں جھکاتے ہوئے بس اتنا ہی کہا۔ تم صبح صبح یہاں کیوں آ گئی؟ وہ اس کے قریب آتے ہوئے پوچھنے لگا۔ صبح صبح؟ نہیں ساحل سائیں، بہت وقت ہو گیا ہے۔ ادھی تو سارا کام تک ختم کر چکی ہے اور میں آپ کے لیے ناشتہ تک نہیں بنا پائی، اس نے ہاتھ جلدی جلدی چلاتے ہوئے بتایا۔ ہاں تو ہم مصروف تھے اور نہیں اٹھ سکے۔ جلدی تو اس میں کون سی بڑی بات ہے، دیر سویر تو ہوتی رہتی ہے، اور ویسے بھی ایسے کاموں میں تو زیادہ دیر بھی ہو جاتی ہے۔ وہ تو شکر ہے کہ اب آنکھ کھل گئی، وہ بے باکی سے کہنے لگا جبکہ زاوش اسے گھور کر رہ گئی۔ وہ اس کی اس بات کا کیا جواب دیتی بھلا؟ ایسا کون سا کام سر انجام دے رہے تھے ہم جس پر دیر سویر ہو جاتی ہے؟ وہ سب گھورتے ہوئے کہنے لگی۔ ایسا کل رات زندگی کا سب سے ضروری کام کر رہے تھے ہم لوگ، اپنے آنے والی زندگی کو خوبصورت بنا رہے تھے، ایک دوسرے کا حال دل سن رہے تھے اور ایک دوسرے کو سنا رہے تھے، ایک دوسرے کو سمجھ رہے تھے، ایک دوسرے کے دل میں اپنا گھر بنا رہے تھے۔ اس سے زیادہ ضروری اور کوئی کام نہیں ہوتا، اور اسی کام کے ذریعے تو کل ہم اپنے بڑوں کی خواہشوں کو پورا کریں گے۔ میرا مطلب ہے جیسے دارم اور سنان سائی ہمارے بڑوں کی خواہشوں کو پورا کر رہے ہیں، ہمیں بھی تو کچھ کرنا ہوگا نا۔ وہ بے باکی سے بولتا جیب سے سگریٹ کی ڈبی نکال کر سگریٹ لگانے لگا جبکہ وہ حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی، یقیناً اس کی بات کا مطلب سمجھ نہیں پائی تھی۔ ساحل سائیں، سنان ادا اور ساحر ادا بڑوں کی کون سی خواہش پوری کرنے والے ہیں جو ہمیں بھی کرنی ہے؟ وہ سچ مچ میں کنفیوز تھی۔ میں تمہیں ایسے ہی تو معصوم لومڑی نہیں کہتا، تم سچ میں میری معصوم سی لومڑی ہو، بلکہ معصومیت کا ایوارڈ ملنا چاہیے۔ میں بچے کی بات کر رہا ہوں جو انشاءاللہ ہمارا بھی جلد ہی ہونا چاہیے۔ دیکھو سنان سائیں اور دارم سائیں کا بچہ جلدی اس دنیا میں آئے گا، کیونکہ ان کا مشن ہمارے مشن سے 6 مہینے پہلے ہی شروع ہو گیا ہے، لیکن میں پیچھے نہیں رہنا چاہتا تھا، اسی لیے مجھے 2 بچے ایک ساتھ چاہیے تاکہ 2 سال میں جب ان کے 2 بچے ہوں تب میں پہلے ہی 2 بچوں کا باپ ہوں۔ کیا کہتی ہو؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے شرارتی لہجے میں بول رہا تھا جبکہ زاوی سے نگاہ اٹھانا بھی مشکل ہو گیا۔ بچوں کی باتیں بعد میں کریں گے، پہلے تم مجھ سے پوچھو کہ میں تم سے ناراض کیوں ہوں؟ وہ اس بات کو نظر انداز کرتا دوسرا سوال کرنے لگا جبکہ زاوش مزید گھبرا گئی تھی۔ آپ مجھے بہت شریف انسان لگتے تھے ساحل سائیں، اس نے بڑی مشکل سے کہا جس پر طاہر کا قہقہا بلند ہوا۔ اگر بچوں کے بارے میں بات کرنے پر شرافت ختم ہوتی ہے تو اس دنیا میں کوئی بھی انسان شریف نہیں ہے زاوش، اور تمہارے معاملے میں شریف ہو کر میں نے کون سا شرافت پر کوئی کتاب لکھنی ہے؟ تم بس یہ پوچھو کہ میں تم سے ناراض کیوں ہوں؟ اس کے گرد باہیں پھیلاتے ہوئے وہ سابقہ موضوع پر واپس آیا۔ نہیں مجھے نہیں پوچھنا، پلیز آپ جائیں یہاں سے، کوئی آ جائے گا۔ وہ پلٹ کر اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے خود سے دور کرنے لگی۔ اس وقت اسے اس سے بے حد شرم آ رہی تھی جو بے باکی سے بات کرتا اس کے 14 طبق روشن کر رہا تھا۔ لیکن میں پھر بھی بتانا چاہتا ہوں، میں تم سے ناراض اس لیے ہوں کیونکہ آج صبح جب میں جاگا میں تمہیں اپنی باہوں میں قید کرنا چاہتا تھا، تمہیں اپنے قریب کرنا چاہتا تھا، تمہارے چہرے پر اپنی محبت کے ہزاروں رنگ دیکھنا چاہتا تھا، لیکن تم میرے پاس نہیں تھی۔ مجھے بہت برا لگا، میرا دل چاہتا تھا کہ تم میرے پاس ہو، میں تمہارے ایک ایک رنگ کو اپنے لبوں سے چھو کر محسوس کروں، تمہیں اپنے قریب اپنی باہوں میں رکھوں، لیکن تم نہیں تھی۔ مجھے اتنا غصہ آیا کہ میں اٹھ کر یہاں باہر آنے لگا، لیکن پھر میں نے اپنے کپڑے وہاں تیار دیکھے تو مجھے اچھا لگا کیونکہ تم نے مجھے اپنے پسند کے کپڑے نہ صرف دیے بلکہ میری پسند کے پہنے بھی۔ اگر تو تم نے یہ میری ناراضگی دور کرنے کے لیے کیا ہے تو ہاں یہ آئیڈیا اچھا تھا، اور اگر تمہیں میری ناراضگی کا علم ہی نہیں تھا تو تم نے انجانے میں میری پسند کا کلر پہنا ہے تو بہت اچھا ہے کیونکہ اس سے میری ناراضگی دور ہونے کے زیادہ چانسز ہیں، لیکن اگر تم مجھے پیار سے ایک چھوٹی سی کس کرو تو بھی میں راضی ہو سکتا ہوں۔ وہ اسے اپنے آپ کو منانے کا طریقہ بتا رہا تھا جبکہ زاوش نگاہیں زمین پر جھکائے اس کی بے باک باتیں سن رہی تھی۔ اس کے پاس اس شخص کی باتوں کا کوئی جواب نہیں تھا، وہ کیا کہتی اسے جبکہ اس نے انجانے میں یہ کپڑے پہنے تھے؟ اسے کب ساحر نے بتایا تھا کہ یہ اس کی پسند کا کلر ہے یا اس کلر میں بہت اچھی لگتی ہے؟ میں نے آپ کی پسند کا کلر پہنا، بس اسی خوشی میں مجھے معاف کر دیں کیونکہ میری غلطی اتنی بڑی تھی ہی نہیں کہ آپ مجھ سے خفا رہے، اور ہاں میں نے بہت پیار سے آپ کے لیے کپڑے نکال کر رکھے تھے، لیکن میں نے وہ کپڑے نکال کر اسی لیے رکھے تھے کیونکہ آج جمعہ ہے اور جمعے والے دن آپ سفید کپڑے پہنتے ہیں۔ اس نے پوری سچائی سے کہا کیونکہ اس نے واقعی ہی اس کے سفید کپڑے اسی لیے نکالے تھے کیونکہ جمعے والے دن وہ ہمیشہ سفید رنگ کا لباس ہی پہنتا تھا، اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ تم نے وہ کپڑے میری محبت میں میری پسند سے نکالے ہیں، یعنی کہ تم معافی کے بالکل بھی لائق نہیں ہو، اور تمہاری سزا یہ ہے کہ تمہیں مجھے کس کرنا ہوگا کیونکہ یہ تمہاری غلط فہمی ہے کہ تمہاری غلطی چھوٹی سی تھی، تمہیں اپنی باہوں میں نہ پا کر مجھے بہت برا لگا ہے۔ وہ نہ میں سر ہلاتے جیسے اس کی غلطی کو معاف نہ کرتے ہوئے بولا۔ ساحل سائیں کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ آپ
کچھ نہیں ہوا مجھے، اپنے کمرے میں جا رہا ہوں، ناشتہ لے کر آؤ اور اپنی سزا کو بھی وہیں پر پورا کر لینا، کیونکہ یہاں پر تو ویسے بھی تمہاری جان جا رہی ہے۔ اس کے کانپتے وجود کو دیکھ کر وہ ایک نگاہ اس کے حسین سراپے پر ڈالتا وہاں سے اپنے کمرے کی جانب نکل گیا، جبکہ داروش نے اپنا دل مضبوط کرتے ہوئے اس کے بے وجہ روٹنے پر گہرا سانس کھینچا اور اس کا ناشتہ اٹھا کر اپنے کمرے کی جانب چلی گئی۔ ارے اماں سائیں، آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ نور کو بھوک لگی تو وہ سیدھی کچن میں آئی تھی، جہاں اماں سائیں کو کچھ بناتے ہوئے دیکھا تو ان کے پاس ہی رک گئی۔ دارم سائیں کے لیے حلوہ بنا رہی ہوں، اسے سوجی کا حلوہ بہت پسند ہے، کافی دنوں سے اس نے فرمائش نہیں کی تو میں نے سوچا آج خود ہی اس کے لیے بنا دیتی ہوں۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے اسے بتایا تو اسے ہنسی آ گئی اور ساتھ ہی اس دن والی باتیں یاد آ گئیں کہ حلوہ تو پھر بھی نہیں بنایا ان لوگوں نے، بے شک وہ میرے گھر والے ہیں۔ کیوں ہنس رہی ہو تم؟ مجھے بھی بتاؤ اپنی مسکراہٹ کی وجہ، انہوں نے حلوہ بناتے ہوئے اسے پوچھا۔ کچھ نہیں اماں سائیں، بس ایسے ہی آپ کا بیٹا فرمائش کرے نہ کرے لیکن شکایت ضرور کر رہا تھا، اماں سائیں نے حلوہ نہیں بنایا۔ لیکن سچ ہی کہتے ہیں ماں سے بہتر اپنی اولاد کے دل کا حال کوئی نہیں جانتا، دل کو دل سے راہ ہوتی ہے، وہ مسکراتے ہوئے انہیں بتانے لگی، جبکہ وہ خود بھی خوش ہو کر دارم کے لیے حلوہ نکال رہی تھی۔ جاؤ یہ پلیٹ تم چھت پر دے آؤ، اوپر چھت پر گیا تھا ابھی تک واپس نہیں آیا، تھوڑی دیر پہلے ساحر کو بھی اس نے بلایا تھا، ساحر تو آ گیا اور باہر بھی چلا گیا لیکن دارم نہیں اترا۔ وہ حلوے کی پلیٹ اس کے حوالے کرتے ہوئے بولی تو اس نے مسکرا کر اپنی اور دارم کی پلیٹ تھامی اور آہستہ آہستہ سیڑھیوں سے اوپر چھت کی جانب چلی گئی۔ وہ اپنی ہی سوچوں میں مسکراتے ہوئے سیڑھیاں چڑھتی چھت کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تھی، لیکن سامنے موجود منظر دیکھ کر اسے لگا جیسے آسمان اس کے سر پر آ گیا ہو۔ مسکان عجیب سی حالت میں دارم سائیں کے بے حد نزدیک کھڑی تھی، اتنا نزدیک کہ اس کا دماغ گھوم کر رہ گیا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ ساری دنیا کو آگ لگا دے یا مسکان کو کہیں دور پھینک آئے۔ اپنی زندگی اس نے آج تک دارم کے قریب کسی کو نہیں دیکھا تھا جتنا یہ لڑکی اس کے قریب تھی۔ مسکان اس وقت دارم کے سینے پر سر رکھے اس کے سامنے جیسے کوئی اور ہی کہانی بنا رہی تھی۔ دارم نے آہٹ پر پلٹ کر دیکھا تو نور اس کے سامنے کھڑی تھی، اس کے چہرے پر کسی قسم کے کوئی تاثرات نہیں تھے، لیکن مسکان نے رو رو کر اپنا حال خراب کر رکھا تھا۔ در کو اتنے قریب دیکھ کر دارم نے آہستہ سے اس کے وجود کو خود سے الگ کیا، جبکہ در سے مزید وہاں رکنا ناممکن ہو گیا۔ وہیں ٹیبل پر دونوں پلیٹ رکھ کر وہ لمحے میں سیڑھیاں اترتی نیچے آ گئی تھی۔ اپنے کمرے میں آ کر اس نے کمرہ بند کر دیا۔ اس کے دل و دماغ میں عجیب قسم کے سوالات چل رہے تھے۔ مسکان اس کے اتنے قریب کیا کر رہی تھی؟ کیوں وہ اس کے شوہر کے سینے سے لگی ہوئی تھی؟ کس نے حق دیا تھا اس کے شوہر کے اتنے قریب آنے کا؟ کیوں دارم اتنا خاموش تھا؟ مسکان کی اتنی ہمت کیسے ہوئی تھی کہ وہ دارم کے اتنے قریب ہو کر اس کے سینے پر سر رکھے؟ یہ ایک طرف سے تو نہیں ہو سکتا تھا، دارم کے بازو بھی تو اس کے گرد تھے۔ ہاں اس نے دیکھا تھا دارم کا ایک ہاتھ اس کے بالوں میں تھا، تو کیا کچھ ایسا تھا جو اس کے لیے جاننا ضروری تھا؟ یہ صرف ایک غلط فہمی تھی؟ ہاں یہ غلط فہمی ہوئی تھی۔ اگر اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد دارم اس کا یقین کر سکتا تھا تو اتنی سی بات پر وہ شک کیسے کرتی؟ لیکن اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اس کے دماغ میں عجیب قسم کے سوالات پیدا ہو رہے تھے۔ وہ نہ جانے کیا کیا سوچ رہی تھی جب اچانک دروازہ کھلا اور دارم اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں چھوٹی سی ٹرے جس پر حلوے کی وہی دونوں پلیٹیں رکھی ہوئی تھیں جو ابھی چھت پر چھوڑ کر آئی تھی۔ چہرے پر ہمیشہ کی طرح دلکش مسکراہٹ لیے اس کے پاس آ بیٹھا، بولا کچھ بھی نہیں، بس حلوے کی پلیٹ سے چھوٹی چمچ لے کر اس کے لبوں کے قریب کرنے لگا۔ دارم کے اس طرح سے چمچ چہرے کے قریب کرنے پر اسے مجبور ہو کر منہ کھولنا پڑا۔ میری اماں سائیں میرے دل کی ہر بات جانتی ہیں، اس کے انداز میں مان تھا۔ دیکھو کیسے اندازہ لگا لیا انہوں نے کہ میرا حلوہ کھانے کا دل کر رہا ہے۔ اسی چمچ سے ایک چمچ اپنے منہ میں ڈال کر وہ مسکرا کر بولا تھا، جانم سائیں تم سے گلہ ہی رہے گا، کیا تم بھی کبھی میرے دل کا حال جان لو گی؟ اس کے انداز میں شرارت تھی۔ کیسا حال؟ کیا جاننا ہے آپ کے دل کے بارے میں؟ بتائیں مجھے، میں ابھی جان کر بتا دیتی ہوں۔ اس کے انداز میں چیلنج تھا۔ دارم کھل کر ہنسا۔ بتاؤ اس وقت میرے دماغ میں کیا چل رہا ہے؟ وہ اس کے چیلنج کو قبول کرتے ہوئے پوچھنے لگا۔ پہلے آپ بتائیں کہ میرے دماغ میں کیا چل رہا ہے؟ وہ اس کی بات کو نظر انداز کرتی کہنے لگی، تمہارے دماغ میں یہ چل رہا ہے کہ مسکان میرے اتنے قریب کیوں کھڑی تھی، میرے سینے سے لگ کر کیوں رو رہی تھی، وہ کیا بات کر رہی تھی؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا، چہرے پر دلکش مسکراہٹ تھی۔ پھر کیوں آپ یہ سوال میرے ذہن میں رہنے دے رہے ہیں؟ بتا دیں جواب بھی آپ خود ہی، اگر آپ سوال جانتے ہیں تو۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی، بے شک جانم سائیں میں اس کا جواب جانتا ہوں اور میں تمہیں جواب دینے کا پابند بھی ہوں، لیکن تمہارے جواب سے پہلے میرا سوال یہ ہے کہ کیا بہن اپنے بھائیوں کے اتنے قریب نہیں آ سکتی؟ کیا وہ اپنے دل کی بات نہیں بتا سکتی ہیں؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے اسے لاجواب کر گیا تھا۔ تمہیں یاد ہے جس دن وہ یہاں گھر پر آئی تھی، پہلی ملاقات میں جب وہ تم سے ملی تھی، اس نے تمہیں بتایا تھا نا کہ وہ میری بہن ہے، وہ اسی رشتے سے اس گھر میں آئی تھی، سنان شاہ کی بیوی بن کر نہیں، دارم شاہ کی بہن بن کر اس نے اس گھر میں قدم رکھا تھا۔ وہ پہلے دن سے میرے لیے زرنش اور زاوش جیسی تھی، میں نے ہمیشہ اسے اپنی بہن کا درجہ دیا ہے۔
اس نے مجھے اپنے بڑے بھائی کا، بس یہی تعلق ہے ہم دونوں کے بیچ۔ میں جانتا ہوں کہ اس کے اتنے قریب آنے پر تمہیں اچھا نہیں لگا، لیکن میں بس اتنا ہی کہوں گا کہ دارم شاہ کبھی تمہارا دل نہیں دکھائے گا اور نہ ہی کبھی تمہارا مان توڑے گا۔ اب منہ کھولو، خود تو مزے سے کھا لیا اور مجھے بھی کھلا لیا، اور میری بیٹی جو اندر سے کب سے انتظار کر رہی ہے حلوے کا، اسے بھی تو پتا چلے کہ دادی کے ہاتھ کا حلوہ کتنے مزے کا ہے۔ وہ پیار سے اس کا منہ کھولتا ہوا بولا، جبکہ نور مسکرا دی۔ اس کے دل سے ہر وہم نکل چکا تھا۔ اس کا دارم اس کا تھا، اس نے کیوں ایسا سوچا؟ اسے اپنی سوچ پر افسوس ہو رہا تھا، لیکن مسکان رو کیوں رہی تھی؟ دارم سائن کیا ہوا تھا اسے؟ وہ حلوہ کھاتے ہوئے اسے پوچھنے لگی تو دارم نے ہاں میں سر ہلایا۔ تمہیں پتا ہے نا اس کا علاج چل رہا ہے، وہ پہلے سے کافی بہتر ہے۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اس کی ذہنی کنڈیشن کافی بہتر ہو رہی ہے، وہ ہر چیز کو بہت بہتر طریقے سے سمجھ رہی ہے۔ وہ یہ بھی سمجھ چکی ہے کہ سنان سائیں اور زرنش ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے ہیں۔ وہ ان دونوں کی زندگی میں اس طرح سے شامل نہیں ہونا چاہتی، لیکن سنان کے ساتھ اس کا تعلق تھا۔ تعلق جیسے بھی بنا ہو، لیکن وہ اس کی بیوی ہے۔ لیکن سنان سائیں اس چیز کو قبول نہیں کر رہا۔ مسکان اسے کچھ نہیں چاہتی ہے سوائے اس کے نام کے۔ اگر سنان اسے اپنی مرضی سے اس کا نام دے دے تو مسکان یہاں سے چلی جائے گی، کیونکہ سنان کو زرنش کے ساتھ دیکھنا بھی اس کے لیے آسان نہیں۔ دارم سائیں کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ سنان ادا اسے طلاق دے دیں اور پھر ہم اس کی شادی کسی اچھے سے انسان کے ساتھ کر دیں، جس کے ساتھ وہ خوش رہے، جو اسے پیار کرے، جو اسے دیکھتے ہوئے بہت امید سے بول رہی تھی۔ ہو تو سکتا ہے، کیوں نہیں ہو سکتا لیکن ایک ایسی عورت کو قبول کرنا جو کبھی ماں نہ بن سکتی ہو، کسی بھی انسان کے لیے بے حد مشکل ہے، اور پھر اچھے رشتے ملنا اتنا آسان بھی نہیں۔ اگر میں مسکان کا رشتہ ڈھونڈنے نکلوں گا تو پہلا سوال مجھ سے یہی کیا جائے گا کہ میں اپنے بھائی سے طلاق کیوں دلوا رہا ہوں۔ سنان اسے اپنانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ زرنش کو میں مسکان کی وجہ سے پریشان نہیں دیکھنا چاہتا۔ وہ پتہ نہیں کیا کیا سوچتی رہتی ہے، اور ایسی کنڈیشن میں اس کا الٹی سیدھی چیزوں کو سوچنا بھی ٹھیک نہیں۔ اسی لیے میں مسکان کے لیے کوئی محفوظ ٹھکانا چاہتا ہوں۔ اگر سنان نے اسے طلاق دی تو بھی مسئلہ اسی کے لیے بن جائے گا۔ سنان کو اس کی پرواہ نہیں ہے، لیکن مجھے اس کی پرواہ کرنی ہوگی۔ وہ ہمارے گھر کا حصہ ہے، وہ سنان کی زندگی کا حصہ ہے، ہم اسے نظر انداز نہیں کر سکتے۔ تو پھر آپ کیا کریں گے دارم سائیں؟ کیسے سنبھالیں گے اس سب کو؟ کیا یہ آسان ہوگا آپ کے لیے؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی تو دارم نے نام میں سر ہلایا۔ یہ ہرگز آسان نہیں تھا۔ نہیں، یہ آسان نہیں ہوگا لیکن مجھے پتا ہے کہ میں اس کا کوئی نہ کوئی حل نکال لوں گا۔ آج نہیں تو کل صحیح۔ سنان کب تک اس رشتے سے انکار کرے گا؟ مسکان اس سے زیادہ کچھ نہیں مانگ رہی، صرف اس کا نام مانگ رہی ہے۔ اس کے بعد وہ چلی جائے گی ہمیشہ کے لیے اس کی زندگی سے۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولا تو در نے صرف ہاں میں سر ہلا دیا، کیونکہ وہ کچھ کہہ نہیں سکتی تھی۔ جبکہ دارم گہری سوچ میں تھا، اس کے دماغ میں بہت ساری چیزیں چل رہی تھیں، بہت کچھ تھا جو اس نے نور کو بھی نہیں بتایا تھا۔ وہ گھر سے نکلا تو کافی زیادہ پریشان تھا۔ اس کی پریشانی صرف دارم شاہ ہی سمجھ سکتا تھا۔ اپنی گاڑی کو ڈیرے کی طرف لے جانے کے بجائے وہ شہر کی طرف نکل گیا تھا، جبکہ اس نے گھر پر یہی بتایا تھا کہ وہ یہاں سے سیدھے ڈیرے پہ جا رہا ہے۔ دارم سائیں جمعے کے دن زیادہ کام نہیں کرتا تھا، اس کا زیادہ تر وقت گھر پر ہی گزرتا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ جمعے کے دن کام نہ ہونے کے برابر ہوا کرتا تھا، اور جو ہوتا تھا وہ ساحر اور سنان سائیں مل کر سنبھال لیتے تھے۔ وہ آج ایک بہت ضروری کام کے لیے جا رہا تھا، بنا کسی کو بتائے ہوئے، لیکن انصر نے اسے جاتے ہوئے دیکھ لیا۔ اس وقت وہ سنان سائیں کو اپنے ساتھ دوسرے گاؤں کی جانب لے کر جا رہا تھا۔ وہاں پر سنان کو کوئی ضروری کام پڑ گیا تھا، لیکن ساحر سائیں کی گاڑی کو اپنے سامنے سے تیزی سے نکلتے دیکھ کر وہ سنان شاہ کی جانب دیکھنے لگا جیسے وہ اس کا اگلا حکم جانتا ہو۔ انصر سائیں، یہ ساحر سائیں کس طرف جا رہا ہے؟ اس نے تو کہا تھا کہ وہ آج نہیں آئے گا کام پر، اس کی گاڑی کا پیچھا کرو، وہ کافی زیادہ پریشان لگ رہا ہے۔ وہ اسے دیکھ کر پریشانی سے کہہ رہا تھا۔ انصر ہاں میں سر ہلاتا گاڑی کو اسی کے پیچھے لے جا رہا تھا۔ ساحر موبائل پر مصروف کسی سے باتیں کر رہا تھا۔ اس کی پریشانی کی وجہ وہ سمجھ میں نہیں پا رہا تھا، لیکن کچھ نہ کچھ تو ضرور ہوا تھا، ورنہ وہ بتائے بنا تو کہیں پر نہیں جاتا۔ سنان اور انصر ایک ضروری کام کے سلسلے میں دوسرے گاؤں کی جانب جا رہے تھے، لیکن ساحر کی پریشانی دیکھتے ہوئے اس کے پیچھے جانا بہتر سمجھا۔ سائن کیا ہمارا ان کا پیچھا کرنا مناسب رہے گا؟ آپ ایسا کریں، فون کر کے پوچھ لیں کہ وہ کہاں جا رہے ہیں، مجھے اس طرح پیچھے جانا کچھ عجیب لگ رہا ہے۔ انصر نے گاڑی پیچھے ہی روکتے ہوئے اسے کہا تو سنان کو بھی اس کی بات مناسب لگی۔ اسے اپنا موبائل نکال کر ساحر کے فون پر کال کرنے لگا۔ السلام علیکم ساحر سائیں، کہاں ہو تم؟ اس وقت فون جیسے ہی دوسری طرف سے ریسیو ہوا سنان نے سوال کیا۔ وعلیکم السلام سنان سائیں، میں گھر پر ہی ہوں، آج میرا ڈیرے پر آنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، لیکن ہاں دارم سائیں نے کہا ہے کہ وہ شام میں چکر لگائے گا تو تم آج سب کچھ سنبھال لینا۔ وہ بات ختم کر چکا تھا۔ سنان کو سمجھ میں نہ آیا کہ اس نے اسے جھوٹ کیوں بولا ہے، اگر وہ کہیں جا رہا ہے تو اسے بتا کر بھی تو جا سکتا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، تم آرام کرو، آج میں سنبھالوں گا ڈیرے کا کام، میں ذرا دوسرے گاؤں کی طرف جا رہا ہوں وہاں کے سردار سے ملنے کے لیے۔
कुछ काम था, शाम को घर पर ही मुलाकात होगी तुमसे। वो उससे कहता फ़ोन बंद कर चुका था, जबकि अंसर को इशारा मिल चुका था कि उसका मज़ीद पीछा करने का। लेकिन शायद साहिर साईं उसकी बात की गहराई और अंदाज को समझ गया था, इसीलिए वो मज़ीद आगे जाने की बजाय कुछ आगे से मोड़ काटता वापस गाँव की जानिब आ गया। उसकी गाड़ी वापस गाँव की जानिब आते देखकर उसने एक नज़र अंसर को देखा और फिर अपने काम की जानिब निकल गया। उसे सनान बेहद अजीज था, यही वजह थी कि वो अपना काम मुकम्मल किए वहीं से पलट आया। लेहरे के अंदर आया तो उसे पता चला कि सनान अपने किसी ज़रूरी काम के लिए दूसरे गांव की जानिब जा चुका है। उसकी गैर मौजूदगी में वो उसका काम संभालने लगा। कब तक इग्नोर करेंगे मेरी कॉल को? उसके फ़ोन पर आने वाली मैसेज बेल पर उसने फ़ौरन मैसेज खोलकर देखा तो चेहरे पर दिलफरेब मुस्कुराहट आ गई। जब तक तुम मेरी बात को नहीं मानती, मैं नाराज़ ही रहूंगा। क्या फ़ायदा तुम्हारे जैसी बीवी रखने का, जब एक शर्त भी नहीं मान सकती तुम मेरी। वो जल्दी से टाइप करता साथ नाराज़गी का इमोजी सेंड करते हुए मुस्कुराया। आपकी नाराज़गी सर आंखों पर हजूर, लेकिन ये जो आपकी डिमांड है ना, इन्हें मैं पूरा नहीं कर पाऊंगी। आज़ी से भरा मैसेज उसे रिसीव हुआ, साथ में बेहद मासूमियत का इमोजी भी था। ऐसी कौन सी नाजायज़ डिमांड कर दी मैंने तुमसे जो तुम पूरी नहीं कर सकती? तुम्हारी सारी किसीज पर मेरा ही तो हक है, मैं जब चाहे ले सकता हूँ। नाराज़गी के साथ गुस्से वाला इमोजी भी सेंड किया गया। दूसरी तरफ जाविश के गाल लाल होने लगे थे, वो बेहद बेबाकी से अपनी हर बात कह जाता था। आपकी डिमांड मुझे मुश्किल में डाल देती हैं। बेशक मुझ पर सिर्फ आपका ही हक है, लेकिन आपको ज्यादा ही फायदा नहीं उठाने लगे मुझसे। वो उसे मजीद गुस्सा नहीं दिलाना चाहती थी, इसीलिए इस टॉपिक को बड़ी मोहब्बत से खत्म करना चाहा। जिस पर हक होता है नाराज भी तो उसी से हुआ जाता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब तुम मुझे मनाती हो, कभी किसी ने मनाया नहीं। शायद इसीलिए मैं ये एहसास महसूस करना चाहता हूँ। उसने अपने दिल की बात लिखी थी। आप घर आए, मैं प्यार से मनाऊंगी। नाश्ता नहीं किया आपने, मुझे अच्छा नहीं लगा। प्लीज घर आकर खाना खा लें। उसने बेहद मोहब्बत से बुलाया था। मैं तब तक खाना नहीं खाऊंगा जब तक तुम मेरी डिमांड पूरी नहीं करती। उसके अंदाज में जिद थी, जिसे पढ़कर जाविश परेशान हुई। पता नहीं आप क्या क्या सोचते रहते हैं। घर आए, खाना खाएं, आपकी डिमांड पूरी हो जाएगी बाद में, लेकिन फिलहाल आपका खाना खाना बहुत जरूरी है। वो फिक्रमंद थी, इसीलिए साहिर को अच्छा लगा। अब साहिर शाह खाना तब खाएगा जब तुम मुझे अपने लबों से खिलाओगी। उसने लिखकर मैसेज सेंड कर दिया। उसे पता था अब दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आने वाला, वो सुकून से अपना काम खत्म कर सकता था। वो अनजान नहीं था उसकी कैफियत से, वो सब जानता था, तभी तो जानबूझकर उसे तंग करता था, और उसे तंग करने में मजा भी बहुत आता था। जबकि दूसरी तरफ का हाल बिल्कुल उसके अंदाजे के मुताबिक था। उसके गाल दहकने लगे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो उसके बिल्कुल सामने बैठी है और वो बेबाकी से गुफ्तगू कर रहा है। करेले खिलाऊंगी आपको, फिर अकल ठिकाने आएगी आपकी, बेशरम इंसान कहीं के। वो बड़बड़ाते हुए मोबाइल को ही बेड पर रखकर साइड पर होकर बैठ गई, जैसे मोबाइल पर फासले से नहीं बल्कि साहिर शाह से फासले पर होकर बैठी हो। उसे जिंदगी में कभी भी महसूस नहीं हुआ था कि वो इतना बेशरम, इतना बेबाक हो सकता है। वो तो उसे बहुत खड़ूस और अनरोमांटिक समझती थी। वो तो उसकी सोच से ज्यादा रोमांटिक निकला था। अभी फासला समेटे वक्त ही कितना हुआ था कि वो उसकी जान निकाल देने के दर पे था। जनाब मोहतरम, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? चले जाएं काम पर, हमसे नहीं उठाए जाते आपके नखरे। कभी इधर के चक्कर, कभी उधर के चक्कर। मासूम जान, कहाँ जाऊं मैं? ये उसका कमरे में तकरीबन 10वां चक्कर था। वो जब भी बाहर जाती, दारम शाह उसे किसी न किसी बहाने से पुकार लेता था। वो उसे ना चाहते हुए भी आना पड़ता। सबके सामने से बार बार कमरे में आना उसे शर्मिंदगी में मुब्तला कर रहा था। लेकिन दारम शाह का तो अपना ही अंदाज था। तुम बीवी हो, तुम पर सबसे ज्यादा मेरा हक है। मेरे पास रहो, तुम्हारे लिए तो छुट्टी की है आज मैंने, और तुम ही शक्ल गुम कर रही हो बार बार। वो एहसान करते हुए बोला। छुट्टी करके मुझ पर कोई एहसान नहीं किया। आज जुमे का दिन है, कोई काम नहीं था, इसलिए घर पर बैठे हैं। तो बेहतर है कमरे में बैठकर एंजॉय करें। मुझे बार बार पुकारने की जरूरत नहीं है, मुझे और भी बहुत सारे काम हैं। वो नाक सुखेड़ती उससे कहती कमरे से जाने लगी तो अचानक दारमसाई ने उसका हाथ थामकर उसे अपनी जानिब खींचा। वो टूटी हुई डाल की तरह उसके सीने का हिस्सा बनी थी। जानम साईं, मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारे साथ अपना वक्त बर्बाद करने का। मैं तो अपनी बेटी से बातें करना चाहता था। यहाँ बैठो और मुझे थोड़ी देर मेरी बेटी से बातें करने दो। क्यों बाबा साईं की जान, मिस कर रही थी ना बाबा साईं को? उसके पेट पर अपने लब रखते हुए वो बेसाख्ता बोला तो वो शर्म से कुछ भी नहीं बोल पाई। उसका ये अंदाज उसे कांपने पर मजबूर कर देता था। आप बाप बेटी अपनी मीटिंग बाद में कर लीजिएगा, जब वो दुनिया में आएगी। अब मैं आप लोगों की मीटिंग का जरिया नहीं बन सकती। वो उसे देखते हुए घबराए हुए लहजे में गोया हुई। तो दारम ने गहरी निगाहों से उसे देखा था। ममता की रोशनी से उसका चेहरा पुरनूर हो चुका था। जब से वो इस खुशखबरी को लेकर इस घर में आई थी, हर कोई उसे सरांखों पर बिठाए हुए था। मेरे पास तो वाहिद तुम ही रास्ता हो अपनी बेटी से बातें करने का, तो तुम्हें तो हमारी मीटिंग का जरिया बनना होगा, तुम चाहो या ना चाहो। क्यों बेटा साईं? बाबा साईं सही कह रहे हैं ना? वो उससे कहता एक बार फिर से उसके पेट पर हाथ रखते हुए बोला। आहिस्ता से अपना सर बेड क्राउन से लगाती उसकी बातें सुनने लगी।
وہ جب اپنی بیٹی سے مخاطب ہوتا تھا اس کے لہجے میں دنیا جہان کی چاشنی گھل جاتی تھی۔ شاید دنیا کے سارے باپ ہی ایسے ہوتے ہیں۔ بیٹی سے باپ کا رشتہ ہوتا ہی انمول ہے۔ یہ رشتہ ہر رشتے پر غالب آ جاتا ہے۔ باپ بیٹی کا رشتہ صرف اور صرف محبتیں سمیٹے ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ باپ کو بیٹے سے پیار نہیں ہوتا ہے، لیکن شاید ہر باپ کو اپنے بیٹے سے پیار کا اظہار نہیں کرنا آتا، اسی لیے وہ ساری محبتیں اپنی بیٹی پر ظاہر کرتا ہے۔ در خاموشی سے سن رہی تھی وہ، جب اسے سنتی تھی اس کے دل سے دعا نکلتی تھی کہ وہ پہلے ایک بیٹی کی ماں بنے۔ نہ جانے کون لوگ تھے جو بیٹیوں کو پیدا کرتے ہی زندہ درگور کر دیتے تھے، کیسے آتا تھا ان میں اتنا حوصلہ؟ اولاد تو اللہ کا تحفہ ہوتا ہے، یہ صرف ماں سے نہیں باپ کے مان سے پروان چڑھتا ہے، تو کیسے ہمت کر لیتے ہیں لوگ کسی معصوم کی جان لینے کی، اور خاص کر کسی بیٹی کی۔ کون ہو سکتا ہے وہ بدقسمت باپ جو اپنی بیٹی سے محبت نہ کرتا ہو؟ کیا اللہ نے ان کے سینے میں ایسا دل رکھا ہے جو اللہ کی رحمت سے انکار کر دے؟ اگر ہاں تو یقیناً اس دل کو اس نے اللہ کی یاد سے معمور نہیں کیا ہوگا، یقیناً اس نے اللہ کی رضا کو قبول نہیں کیا ہوگا۔ ایسے لوگوں کو اللہ رحمت دے کر چھین لیتا ہے کیونکہ وہ اس کے قابل ہوتے ہی نہیں۔ کہتے ہیں جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے اللہ 40 دن تک اس گھر میں اپنے نور اور رحمت کی برسات کرتا ہے۔ کوئی سچا مسلمان جو خدا سے محبت کرتا ہو وہ تو کبھی اللہ کی رحمت سے انکار نہیں کر سکتا، اور جو اللہ کی رحمت سے انکار کرتا ہے یقیناً اس کے دل میں اللہ سے محبت کا سچا پاکیزہ جذبہ نہیں ہوتا۔ ارے ساحر سائیں، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تم تو کہہ رہے تھے کہ تم آج کام پر نہیں آؤ گے۔ اسے ڈیرے پر دیکھ کر سنان کو خوشی تو ہوئی، لیکن وہ اسے پوچھے بنا نہ رہ سکا، کیونکہ وہ صبح کہیں جا رہا تھا لیکن آدھے راستے سے ہی واپس آ گیا۔ وہ کہاں جا رہا تھا یہ جاننے کا تجسس اب تک سنان کو تھا۔ وہ دن میں بھی کافی دیر تک سوچتا رہا کہ ساحر نے اسے جھوٹ کیوں کہا تھا۔ ہاں تھوڑی دیر کے بعد گھر جانے والا تھا، سوچا کہ تمہارا انتظار کر لیتا ہوں، دونوں ساتھ چلیں گے، اس نے مسکرا کر کہا۔ ارے تم نے حساب کا کام ختم کر دیا؟ میں واپس آ کر کرنے والا تھا۔ وہ میز پر حساب کی کتابیں دیکھ کر اسے کہنے لگا۔ ساحر مسکرایا۔ ہاں مجھے پتا تھا کہ تم اس میں بھی 2-3 گھنٹے لگا دو گے، اب چلو بہت ٹائم ہو گیا ہے۔ وہ اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے بولا تو سنان بھی اس کے ساتھ ہی اٹھ گیا۔ ہاں چلو یار، مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے، گھر چل کر کھانا کھاؤں گا، دن بھی کچھ ٹھیک سے نہیں کھا سکا۔ سنان باہر نکلتے ہوئے بولا تو ساحر ہنس دیا۔ میرے بھائی تو ٹھیک سے نہیں کھا سکا، میں نے صبح سے ناشتہ بھی نہیں کیا، تیری سالی کی بدولت، جلدی چل مجھے بھی بھوک لگ رہی ہے۔ وہ گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے بولا تو سنان نے قہقہہ لگایا۔ وہ بیچاری تو بہت محنت کرتی ہے تمہارے لیے، تمہیں ہی اس کی محنت نظر نہیں آتی، ورنہ کریلے تو اس نے کل بھی بہت اچھے بنائے تھے۔ سنان نے ہنستے ہوئے کہا تو ساحر کا قہقہہ بلند ہوا۔ ایک وہ اور دوسرے اس کے کریلے؟ ہاں تو اس نے تمہارے لیے کریلے بنانے سیکھے ہیں کیونکہ یہ اس کے شوہر کی سب سے پسندیدہ ڈش ہے، سنان نے اسے دیکھتے ہوئے کہا، جبکہ وہ خود بھی جان چکا تھا کہ زاوش کے ہاتھ کے کریلے کھا کھا کر اب وہ کریلے سے انکاری ہے۔ پسند نہیں ہے، پسند تھے کسی زمانے میں، اب تو اسے بری اور کوئی ڈش لگتی ہی نہیں۔ جب سے نکاح ہوا ہے ایسے لگتا ہے کہ کریلوں کے علاوہ کچھ کھایا ہی نہیں ہے۔ مجھے پسند تھے، اس میں کوئی شک نہیں، میری خواہش تھی کہ میری بیوی مجھے کریلے بنا کر کھلائے، لیکن اس طرح کے کریلے کھانے کی خواہش میرے دل میں کبھی نہیں جاگی تھی، اس نے ہنستے ہوئے کہا اور صرف سیٹ کی پشت سے ٹیک لگائی۔ خدا کا شکر ہے کہ اب اس کی جان چھوٹنے والی تھی، کیونکہ آج وہ اس سے کہنے والا تھا کہ آج کے بعد وہ کریلے نہیں کھائے گا، اور جب اس نے اس کے سامنے کریلے رکھے تو وہ اس کے ہونٹوں کو اپنا نشانہ بنائے گا، کیونکہ آج کل وہ جان بوجھ کر اس کے لیے کریلے بنا رہی تھی۔ اپنی بات کو سوچتے ہوئے وہ خود بھی زیر لب مسکرا دیا تھا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ کبھی زاوش سے اس انداز میں گفتگو کرے گا۔ نکاح کے بعد سے لے کر ہی زاوش کے سامنے اپنے دل کی ہر بات کہہ لینے کا خواہش مند تھا، لیکن اس نے ہمیشہ اپنے دل کو قابو میں رکھا تھا۔ اس نے کبھی بھی اسے اس کے سامنے بے باک نہیں ہونے دیا، لیکن اس کے باوجود بھی اس کو لگتا تھا کہ وہ بہت زیادہ بے باک ہے، جبکہ اس کی سوچ تھوڑی الگ سی تھی۔ وہ کہتا تھا کہ زاوش اس کی بیوی ہے، وہ اس کے سامنے کوئی بھی بات کر سکتا ہے، بیوی کے سامنے کوئی لمٹ نہیں ہوتی، اسی لیے تو وہ اس کے سامنے کھل رہا تھا، وہ اپنے دل کی ہر بات اس کے سامنے رکھتا تھا، لیکن اب وہ اسے سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اس کی ناراضگی کو کوئی اہمیت ہی نہیں دے رہی تھی، کیونکہ اس کی نظر میں اس کی ناراضگی بالکل بے وجہ اور بے معنی تھی، لیکن ایسا نہیں تھا، اس کی ہر بات میں ایک بات تھی۔ اسے کبھی کسی نے منایا نہیں تھا، وہ چاہتا تھا کہ وہ اسے منائے، اسے باتیں کرے، اسے سمجھے، اسے کبھی کسی نے منایا نہیں تھا۔ اس نے کبھی اپنا آپ کسی کے سامنے بے پردہ ہی نہیں ہونے دیا تھا، وہ ہمیشہ اپنے آپ کو چھپا کر رکھتا تھا، لوگوں سے دور، اپنے احساسات وہ کسی پر ظاہر نہیں کرتا تھا۔ اس نے اپنے بابا سائیں کو بھی اکثر مصروف ہی پایا تھا، ان کے پاس بھی اس کے لیے بہت کم وقت ہوتا تھا، لیکن وہ کہتا تھا کہ اب اس کے سارے وقت پر اس کا حق ہے، وہ جیسے چاہے اس وقت کا استعمال کر سکتا ہے، وہ صرف اور صرف اس کی ہے، اس پر صرف اسی کا حق ہے۔ لیکن وہ جانتا تھا ابھی اس کو ان سب باتوں کو سمجھنے میں وقت لگے گا، وہ معصوم تھی، نادان تھی، ہر بات کو نہیں سمجھ سکتی تھی۔ فی الحال اس کے دل کی کیفیت سمجھنا بھی اس کے لیے مشکل تھا، وہ اپنی ہی سوچوں میں گم تھا، جبکہ سنان ابھی تک یہ سوچ رہا تھا کہ ساحر نے اسے جھوٹ کیوں بولا تھا۔
یہ تمہاری گردن پر نشان کیسا؟ اس کے اچانک بلانے پر ساحر نے بے اختیار اس کی جانب دیکھا اور پھر ہاتھ اپنے آپ ہی اس کی گردن پر آ رکا۔ یہ نشان وہ کسی چیز نے کاٹا ہوگا یا شاید کوئی اور چیز لگ گئی ہوگی۔ اس نے اپنی گردن پر ہاتھ رکھتے ہوئے نشان کو یاد کرنے کی کوشش کی تو اس کے لبوں پر بے اختیار خوبصورت مسکراہٹ آ گئی تھی۔ یہ اس کی معصوم لومڑی کا کارنامہ تھا۔ نیل کٹر لے جاؤ، یقین مانو کوئی چیز نہیں کاٹے گی اور نہ ہی کوئی چیز لگے گی، وہ اجرک اس کی گردن پر درست کرتے ہوئے شرارتی انداز میں بولا۔ ہاں بالکل، تم تو ایکسپیرینس ہو، تم سے مشورہ نہیں لوں گا تو کس سے لوں گا، وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا تو سنان کا فلک شغاف قہقہہ بلند ہوا۔ وہ جب سے یہاں آئی ہوئی تھی جو چیز اس نے سب سے زیادہ نوٹ کی تھی وہ یہ تھا کہ سارا پھوپھوسائی نے آرش کو اس کے پاس آنے سے منع کر رکھا تھا۔ انہوں نے صاف الفاظ میں اس سے کہہ دیا تھا کہ ثنا اگر تمہارے ساتھ کمفرٹیبل محسوس نہیں کرتی تو تم اس کے آس پاس بھی نظر نہیں آؤ گے، اور گھر آتے ہی ثنا کو اس سے دور دور دیکھ کر پھوپھوسائی نے اس پر پابندی لگا دی تھی، اور اب اپنی ماں کی بات کو مانتے ہوئے وہ صرف دور دور سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے آرش سے کبھی بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن آرش کی بے اختیار حرکت نے اسے گھبراہٹ میں مبتلا کر دیا تھا۔ جس طرح بنا کسی کی پرواہ کیے ہوئے اس نے اسے وہاں گلے سے لگایا تھا، وہ تو عارف اس کے ساتھ تھا جس نے اسے الگ کر دیا، اور نہ جانے بابا سائیں دیکھ لیتے تو کیا سوچتے۔ اس سوچ کی وجہ سے بھی وہ اسے دور دور ہی رہتی تھی، لیکن آرش کی لٹکی ہوئی شکل دیکھ کر اس کے بابا سائیں کو بہت زیادہ مزہ آ رہا تھا۔ وہ 2 دن سے دیکھ رہے تھے کہ ان کے بیٹے کی نگاہ ان کی بہو کے چہرے سے ہٹنے کا نام نہیں لے رہی تھی، لیکن اس کی ماں بہت ظالم ساس ہے جو اسے صرف اپنی خدمتیں کروا رہی تھی لیکن بیٹے کو اس سے دور رکھا ہوا تھا۔ لیکن آج کچھ سوچ کر وہ کمرے میں آ کر ان سے بات کرنے ہی لگے۔ تم زیادتی کر رہی ہو میرے بیٹے کے ساتھ۔ میں ثنا کو بلانے کے لیے اس لیے راضی ہوا تھا تاکہ آرش اور ثنا ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارے، لیکن ان دونوں کو ایک دوسرے سے الگ رکھ کر تم بالکل اچھا نہیں کر رہی۔ ثنا کو آرش کے ساتھ تھوڑا وقت دے دو تاکہ وہ ایک دوسرے کو سمجھیں۔ تم کیوں کباب میں ہڈی والا کام کر رہی ہو؟ یہ بہت غلط بات ہے بیگم، وہ ان کے سامنے بیٹھے کہنے لگے تو وہ مسکرا دیں۔ آپ کو کہیں آپ کے بیٹے نے تو سفارش کے لیے نہیں بھیجا؟ اگر ایسی بات ہے تو سن لیجئے، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ میں دیکھ رہی ہوں وہ اس سے کافی دور دور رہتی ہے، اس کی نظروں سے ہر وقت بوکھلائی رہتی ہے۔ ٹھیک ہے، ان دونوں کو اکیلے وقت گزارنے کا موقع دینا چاہیے، لیکن تب جب وہ دونوں ایک دوسرے کو سمجھنے لگیں، جب ایک دوسرے کا ساتھ ان دونوں کے لیے قابل قبول ہو۔ لیکن ابھی فی الحال ثنا کے لیے یہ سب کچھ آسان نہیں ہے، اس لیے بہتر ہے کہ اس سے دور ہی رہیں۔ میں اپنے بھائیوں کے سامنے اپنی ناک نہیں کٹوا سکتی۔ میں نہیں چاہتی کہ ثنا یہاں سے جا کر آرش کے جذباتی پن کو کوئی بھی داستان سنائے۔ وہ بہت صاف دل لڑکی ہے، میں نہیں چاہتی کہ میری بیٹی پر ان چند دنوں کا کسی بھی طرح کا کوئی برا اثر پڑے۔ میں اپنے بھائیوں کے سامنے اپنی ناک نہیں کٹوا سکتی۔ میں نہیں چاہتی کہ ثنا یہاں سے جا کر آرش کے جذباتی پن کی کوئی بھی داستان سنائے۔ وہ بہت صاف دل لڑکی ہے، میں نہیں چاہتی کہ میری بیٹی پر ان چند دنوں کا کسی بھی طرح کا کوئی برا اثر پڑے۔ آرش نکاح کے بعد کتنے دن وہاں رہا ہے، لیکن کسی نے بھی اسے ثنا سے زیادہ بات چیت یا ملنے کا موقع نہیں دیا، کیونکہ ثنا ان سب چیزوں میں دلچسپی نہیں رکھتی تھی، اور یہی ہمارے گھر کے ریت رواج ہیں۔ میں بھی وہ روایات برقرار رکھنا چاہتی ہوں۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے نکاح میں ایک دوسرے کو سمجھیں گے، یہ تو اچھی بات ہے۔ شاہ صاحب نے پھر بیٹے کی طرف سے دلیل دینے کی کوشش کی۔ میں آپ کی بات کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ رہی ہوں، لیکن فی الحال ثنا کو تھوڑا سا وقت دیں تاکہ وہ ہر چیز کو سمجھ جائے۔ میں جانتی ہوں آرش بہت محبت کرتا ہے اس سے، لیکن پہلے اسے ثنا کی فیلنگز کو سمجھنا ہوگا۔ اسے سمجھنا ہوگا کہ ثنا اسے کس چیز کی امید رکھتی ہے، اس سے کیا چاہتی ہے، اس کو لے کر اس کے جذبات کیا ہیں، وہ اپنی اور آرش کی ہونے والی زندگی کیسی چاہتی ہے۔ وہ انہیں سمجھاتے ہوئے بولی جبکہ شاہ صاحب کچھ بھی نہیں بولے۔ بس ہاں میں سر ہلا کے اپنی بیگم سے بحث کرنا تو ان کے بس سے ویسے بھی باہر تھا، اور وہ خود بھی یہ بات بہت اچھے طریقے سے سمجھتے تھے کہ ثنا کا تعلق جس خاندان سے ہے وہاں پر اس طرح سے سرے عام ملاقاتیں نہیں کی جاتی۔ اس کا یوں باہر گھومنا پھرنا یا آرش کو ثنا کے ساتھ بے تکلف ہونے کی اجازت دے دینا ٹھیک نہیں تھا۔ پاکستان میں اس طرح سے یہ سب کچھ نہیں ہوتا، اور اگر ثنا کے بڑے یہاں ہوتے تو یقیناً وہ رخصتی سے پہلے ثنا اور آرش کو یوں بے تکلف ہونے کی اجازت نہ دیتے۔ بھابھی صاحبہ، میں آپ کو اپنے کالج لے کر جاؤں گا، اپنی ساری گرل فرینڈ سے ملاؤں گا، آپ سب سے مل کر بہت خوش ہوں گی۔ آپ کو پتا ہے میری 5 گرل فرینڈ ہیں، وہ سب مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہیں، لیکن میں شادی میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں۔ شادی تو میں پاکستان جا کر کروں گا، آپ کی طرح کسی پیاری سی لڑکی سے۔ اگر آپ تھوڑے سال کے بعد اس دنیا میں آتی تو میرا بھی کچھ فائدہ ہو جاتا، لیکن نہیں، آپ کے نصیب تو آرش کے ساتھ ہی پھوٹنے تھے۔ مجھے سچ میں بہت افسوس ہو رہا ہے آپ کی قسمت کے بارے میں سوچ کر، بہت برا ہوا آپ کے ساتھ۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے افسوس کرنے والے انداز میں بول رہا تھا، جبکہ ثنا جو پچھلے 2 دن سے سارا وقت اسی کے ساتھ گزار رہی تھی اس کی نیچر کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ گئی تھی۔ لیکن آرش کے لیے اظہار افسوس اس نے پہلی بار کیا تھا۔ اپنے ہی بھائی کے بارے میں اس طرح کی باتوں پر پہلے تو وہ ہنسی اور پھر ہنستی ہی چلی گئی۔
भाभी साईं, आप हंस क्यों रही हैं? आपको नहीं पता आपका शौहर बहुत घुन्ना और मीसना है। आपको पता है वो बाबा साईं से सिफारिश करवा रहा था। आज रात के शो में वो आपको अपने साथ लेकर जाना चाहता है, लेकिन मामा ने बाबा साईं को भी साफ इनकार कर दिया। वो आपको इस तरह साथ कहीं भेजने के लिए तैयार नहीं है। बंदा एतबार के काबिल नहीं है। वो उसके कान के करीब बोला था, जबकि अंदर दाखिल होते आरिश ने बड़े गौर से देखा था। बात एतबार की नहीं है आरब साईं। मेरी मामा साईं हम दोनों के रिश्ते की खूबसूरती को खत्म नहीं करना चाहती, इसीलिए उन्होंने इजाजत नहीं दी। और जहां तक बात है अपने शो में लेकर जाने की, ये मेरी बीवी है, मैं इसे कहीं पर भी लेकर जा सकता हूँ, लेकिन मैं अपने मामा के हुक्म को टाल नहीं सकता, इसलिए नहीं लेकर जा रहा। वो उसे जताने वाले अंदाज में बोला और अगले ही लम्हे टिकट उसके सामने फेंक दी। ये रहा तुम्हारा और तुम्हारे दोस्त का टिकट। तुम जिसे अपने साथ लेकर आना चाहते थे लेकर आ जाना टाइम पर। और देखो इस बार ज्यादा चिपकू किस्म के दोस्तों को मत लाना, खास कर कोई लड़की नहीं होनी चाहिए। ये कहकर अंदर चला गया, जबकि सना से उसने कोई बात नहीं की थी, सिर्फ उसे देखकर प्यारी सी मुस्कान पास की थी, जिस पर सना ने नजरें झुका ली। तुम कहीं जाने वाले हो? उसने टिकट देखकर उससे पूछा था। मैं नहीं, मैं और तुम जाने वाले हैं भाभी साईं। वो मुस्कुराया और अगले ही लम्हे टिकट्स लेकर अंदर दाखिल हो गया। सना उठकर उसके पीछे ही फूफो के कमरे की तरफ आ गई थी। नहीं, हरगिज नहीं आरिफ, मेरी जान, वो अभी पेरिस के बारे में कुछ नहीं जानती, तुम उसे अपने साथ लेकर नहीं जा सकते। वो इनकार करते हुए बोली, ना जाने किस बाबत बात हो रही थी। मामा, मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ, वादा करता हूँ मैं आपसे इसे हर वक्त पर वापस लेकर आऊंगा। इसे जाने की इजाजत दे देना, प्लीज 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 प्लीज। वो मिन्नतों पर उतर आया था। ठीक है, लेकिन एक शर्त है कि तुम शाम 6 बजे से पहले इसे घर ले आओगे, वो शर्त रखते हुए बोली। ओके, पक्का प्रॉमिस। वो उनका गाल चूमते हुए दोबारा बाहर आने वाला था, शायद सना के पास ही। उसे दरवाजे पर देखकर उसके पास आया, चेहरे पर मुस्कुराहट थी। हम दोनों बाहर जा रहे हैं, एक बहुत ही मजे का शो आने वाला है। वो टिकट उसे दिखाते हुए बोला। ये वही टिकट थे जो थोड़ी देर पहले आरिश उसे देकर गया था। सना बिना कुछ भी बोले बस मुस्कुरा दी। हारून साहब तो उसे छोड़कर अस्पताल चले गए थे, जबकि सरमद शाह का इलाज चल रहा था। वो अपना ज्यादा वक्त वहीं पर गुजारते थे और कुछ दिनों बाद वापस जाने वाले थे, जबकि सना एक माह यहाँ रहने वाली थी। वो घर आया तो घर आते ही सीधा अपने कमरे में चला गया। जाविश बेटा, साहिर साईं कह रहा था कि खाना कमरे में ले आओ, बहुत भूख लगी है। उसने नाश्ता तक नहीं किया सुबह से, जल्दी से उसे खाना दो। वो भी अपने कमरे में जाने का सोच ही रही थी जब अचानक सनान ने उसे मुखातिब करते हुए कहा। उसने फौरन नामे सर हिलाया। वो सुबह घर से कुछ भी खाकर नहीं निकला था। उसे यकीन था कि उसने दिन में भी कुछ नहीं खाया, इसलिए तो उसकी सारा दिन बेचैनी में गुजरा था। और अब ये जानकर कि इसमें सुबह से कुछ खाया ही नहीं था, उसे बहुत बेचैनी होने लगी थी। और ऊपर से उसकी अजीबोगरीब डिमांड्स, वो तो उसके बाद अपने मोबाइल को हाथ तक नहीं लगा पाई शर्म के मारे। खाना तैयार करके जल्दी से उसके पास कमरे में चली गई। साहिर साईं, मैंने आपको कहा था घर आ जाएं, कम से कम खाना तो खा लिया करें वक्त पे, लेकिन नहीं, आपको तो बीवियों की तरह रूठने की आदत पड़ गई है। हर बात में रूठ कर बैठ जाते हैं, ये कौन सा तरीका है? मुझसे नहीं मनाया जाता बार बार। यहाँ पर बैठें और आराम से खाना खाएं। वो फ्रेश होकर बाहर निकला था जब उसे खाना लेकर अंदर दाखिल होते हुए देखा। उसका अंदाज लड़ाका बीवी वाला था। उसका रूठना, गुस्सा करना, डांटना, हर चीज साहिर के दिल में उतरती थी। बीवियों की तरह रूठने से क्या मुराद है तुम्हारी लोमड़ी? वो उसे घूरते हुए उसकी बात पकड़कर पूछने लगा। बीवियों की तरह रूठने से मुराद मेरी ये है कि इस तरह बात बात पर सिर्फ बीवियां रूठती हैं, शोहर नहीं। लेकिन आपको रूठने की आदत पड़ गई है। बैठे यहाँ और खाना खाएं। उसका हाथ थामकर उसे बेड पर बिठाते हुए बोली। मैंने कुछ कहा था तुमसे कि अब मैं खाना तभी खाऊंगा जब तुम मुझे अपने लबों से खिलाओगी। लगता है मेरी बात को सीरियस नहीं लिया था तुमने। तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं अपनी बात पर कायम हूँ। खाना तो मैं अब तभी खाऊंगा जब तुम मुझे अपने लबों से खिलाओगी। उसकी इस बात पर वो फौरन उठ खड़ी हो गई। आपने अपनी हरकतें नहीं छोड़नी ना, तो मैं आपको यहीं भूखा छोड़कर चली जाऊंगी। आराम से खाना खाएं, आपकी ये वाली डिमांड पूरी नहीं हो सकती। अभी वो थोड़े घबराए हुए मगर मजबूत लहजे में कह रही थी। साहिल ने हाँ में सर हिलाते हुए बेड पर अपनी जगह बनाई और कोहनी के बल लेट गया। इस्तेहकाक से भरपूर निगाह उसके पूरे सरापे पर दौड़ाई। मतलब अभी पूरी नहीं हो सकती तो कब पूरी होगी मेरी डिमांड? वो अब बराह रास्त सवाल कर रहा था। जब आप खाना खा लेंगे तब। उसके होठों से बेसाख्ता निकला। चलो ठीक है, मान लेता हूँ तुम्हारी बातें। यहाँ बैठकर मुझे अपने हाथों से खिलाओ, उसने बेहद मोहब्बत से कहा तो जाविश को ये डिमांड काबिल कबूल लगी और वो फौरन वापस बैठ गई थी। आज उसने बहुत प्यार से करेलों की जगह उसके लिए बिरयानी बनाई थी, जिसकी सबने ही तारीफ की थी। वो जल्दी से प्लेट में बिरयानी निकालते हुए उसके सामने रखकर खिलाने लगी। इससे पहले कि वो चावलों से चम्मच भरकर उसे खिलाती, साहिर ने चम्मच ट्रे से निकालकर दूर सोफे पर फेंक दिया। साहिर साईं, उसने सवालिया अंदाज से उसे देखा। मैंने कहा अपने हाथों से खिलाओ, वो फिर से बोला। चेहरे पर अब भी मुस्कुराहट थी, मतलब कि वो उसे तंग कर रहा था। जाविश बुरा मनाए बिना मुस्कुरा दी, क्योंकि उसे इस शख्स पर बिल्कुल भरोसा नहीं था।
یہ نہ ہو کہ ناراض ہو کر کھانا کھانے سے ہی انکار کر دے۔ وہ اپنے ہاتھوں سے چاولوں کو انگلیوں میں پکڑ کر اس کے چہرے کے قریب لے گئی۔ ساحر کو وہ اس وقت کتنی پیاری لگ رہی تھی۔ اگر وہ جان جاتی تو اپنی قسمت پر ناز کرتی۔ ساحر نے نوٹ کیا تھا وہ اس کی ساری باتیں مانتی تھی۔ یہ بھی محبت ظاہر کرنے کا ایک انداز تھا جو سب کی سمجھ میں نہیں آنا تھا۔ اس کی انگلیوں کو اپنے ہاتھوں میں تھام کر وہ اس کے ہاتھ سے کھانے لگا۔ کتنا خوبصورت احساس تھا۔ وہ اتنی محبت، اتنی چاہ سے اسے کھلا رہی تھی۔ اس کی انگلیاں بار بار اس کے لبوں کو چھوتی اسے بےتاب کر رہی تھیں اور وہ ان لمحوں کو پوری طرح سے انجوائے کر رہا تھا، محبت اور حق سے۔ جی ہاں، جی جناب، وہ لاکٹ ابھی میرے پاس ہے اور میں اسے کسی محفوظ ٹھکانے پر پہنچانا چاہتا ہوں۔ میں نہ تو پولیس پر یقین کر سکتا ہوں اور نہ ہی کسی ادارے پر۔ پلیز آپ خود وقت نکال کر مجھ سے ملنے کے لیے آئیں۔ میں یہ کسی محفوظ ٹھکانے تک پہنچانا چاہتا ہوں اور کسی ایسے انسان کو دینا چاہتا ہوں جس پر میں یقین کر سکوں۔ وہ موبائل فون پر محو گفتگو تھا۔ وہ تو ٹھیک ہے ساحر شاہ صاحب، لیکن پہلے مجھے آپ یہ بتائیے، کیا اس کے بارے میں آپ کی فیملی یا پھر کوئی اور دوست وغیرہ کچھ بھی جانتے ہیں؟ کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ مردان خان جیسے مجرم کو کسی کا بھی سپورٹ ملے۔ تو اگر اس کے بارے میں کسی کو معلومات ہیں تو آپ مجھے بتا دیجیے۔ اسے دوسری طرف سے آواز سنائی دی تھی۔ میری فیملی میں زیادہ لوگ تو نہیں جانتے تھے، لیکن میرے بھائیوں کو پتا ہے اس بارے میں۔ دراصل مجھ پر 3-4 بار جان لیوا حملہ ہو چکا ہے، تو میں نے اپنے بھائیوں کو بتانا بہتر سمجھا تھا۔ اس نے تفصیل سے بتایا۔ جب زاوش چائے لے کر کمرے کے اندر داخل ہوئی، اس نے جان لٹاتی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ وہ شرما گئی۔ آپ نے بہت ہمت کا مظاہرہ کیا ہے ساحر صاحب۔ اتنے جان لیوا حملے ہونے کے باوجود بھی آپ اپنے عزم سے پیچھے نہیں ہٹے۔ یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ آپ نے بہت بہترین کام کیا ہے۔ پاکستان کو فخر ہے آپ پر۔ میں جلد ہی آپ سے ملنے کے لیے آؤں گا، بلکہ 2 دن میں کراچی کی طرف آنے والا ہوں۔ تو آپ ایسا کریں کہ مجھے کراچی میں ملنے کے لیے آ جائیں۔ وہیں میں آپ سے مل کر وہ لاکٹ لے لوں گا۔ ٹھیک ہے، میں کراچی آ جاؤں گا۔ آپ مجھے وقت اور دن بتا دیجیے گا۔ تب تک یہ لاکٹ میرے پاس آپ کی امانت ہے۔ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ آپ کے لیے بہت مددگار ثابت ہوگا۔ میں نے اس میں موجود کلپ دیکھی ہے۔ اس کے اندر مردان خان نے اپنے اب تک کے تمام گناہوں کا اعتراف کیا ہے۔ وہ خود اس ویڈیو میں ہے اور کرسی پر بیٹھا اپنے تمام تر گناہوں کو قبول کر رہا ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں، بلکہ اس نے اپنے گینگ کے بہت سارے لوگوں کا نام لیا ہے۔ اس نے یہ بھی بتایا ہے کہ اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد ان کا ایک اصول ہے کہ وہ اپنے تمام تر گناہوں کا ثبوت اپنے پاس رکھتے ہیں۔ مردان نے بھی اس اصول کو فالو کرتے ہوئے ہی یہ ویڈیو بنائی تھی، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ ویڈیو میرے ہاتھ لگ جائے گی۔ شاید میں اسے مارنے پیٹنے پر آتا ہی نہیں اگر وہ مجھے گالی نہیں دیتا تو۔ مجھے تو بس اتنا ہی پتا تھا کہ مردان خان نے ہمارے گاؤں سے تھوڑے فاصلے پر ایک جگہ پر ناحق قبضہ کر لیا ہے۔ بہت سارے لوگوں کی زمینوں پر وہ اپنی حکومت جمائے ہوئے ہے۔ میں وہاں صرف غریب لوگوں کی مدد کرنے کے لیے گیا تھا، لیکن مردان خان نے مجھے گالی دی۔ اس کی وجہ سے مجھے غصہ آیا اور بات ہاتھا پائی تک پہنچ گئی۔ مردان خان یہاں پر اپنے آپ کو بہت عزت دار اور طاقتور انسان بنا چکا ہے۔ لوگ سالوں سے جانتے تھے وہ کیا کرتا تھا کہ انہیں سب کو اس کے بارے میں نہیں پتا تھا۔ دنیا والوں کی نظر میں وہ ایک زمیندار تھا۔ اس کے پاس بہت ساری زمینیں تھیں جس پر زیادہ تر اس نے قبضہ کیا ہوا تھا۔ اس نے تفصیل سے بتایا۔ ساحر شاہ نے اپنے علاقے کی زمینوں پر اس طرح کسی کو ناحق قبضہ نہ کرنے دیا۔ وہاں مردان خان سے مل کر اسے بات کرنے گیا تھا، لیکن مردان خان نے اسے گالی دی تھی، جس کے انجام میں وہ اس کے ناک منہ سے خون نکالنے میں بھی پیچھے نہیں ہٹا۔ جب اس کا لاکٹ اسی کے ہاتھ سے الجھ کر رہ گیا، ساحر اس وقت ہرگز نہیں جانتا تھا کہ یہ لاکٹ اس کے ہاتھ میں کیسے الجھا۔ اس وقت وہ خود اتنے غصے میں تھا کہ ان لوگوں کی لڑائی کو ختم کرنے کے لیے بہت سارے لوگوں کو بیچ میں پڑنا پڑا۔ لوگوں نے ان کی لڑائی ختم کروا دی تھی اور مردان خان اس کیس میں بری طرح سے پھنس کر 3 سال کے لیے جیل چلا گیا، اور ساحر جلد ہی واپس اپنے گاؤں آ گیا۔ اس نے اپنی طرف سے اس لاکٹ کو پھینک دیا تھا، لیکن وہ لاکٹ اسی کی گاڑی میں ہی پڑا رہا۔ یہ تو اس کے ڈرائیور نے آ کر اس کے حوالے کیا تھا کہ شاید وہ اس کا ہو، جو کافی زیادہ قیمتی اور یونیک تھا۔ پہلے تو ساحر خود بھی یہی سوچتا رہا کہ وہ یہ لاکٹ مردان خان کے حوالے کر دے گا۔ وہ ایسا کر بھی دیتا۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے لاکٹ اس نے سنبھال کر رکھ دیا تھا کہ جب بھی مردان نے مطالبہ کیا وہ اسے واپس کر دے گا۔ اور پھر ایک دن اسے مردان خان کی طرف سے مطالبہ بھی ہوا تھا، اور وہ اسے اس کے آدمی کے حوالے کرنے بھی والا تھا۔ اگر وہ لاکٹ اس کے ہاتھ میں ٹوٹ کر 2 ٹکڑوں میں تقسیم نہ ہو جاتا تو اسے پتا چلا تھا کہ یہ صرف ایک لاکٹ نہیں بلکہ ایک پین ڈرائیو ہے۔ اس نے وہیں اپنی گاڑی میں ہی اس پین ڈرائیو کو لگا کر مردان خان کی حقیقت کو جان لیا تھا، اور اس کی ساری حقیقت جاننے کے بعد ساحر نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ کبھی بھی وہ لاکٹ مردان خان کے لوگوں کے حوالے نہیں کرے گا۔ اس نے ان لوگوں سے کہہ دیا تھا کہ وہ لاکٹ ضائع کر چکا ہے، اب اس کے پاس کوئی لاکٹ موجود نہیں ہے، لیکن ان لوگوں کو پتا تھا کہ لاکٹ اس کے پاس موجود ہے۔ تبھی تو وہ آئے دن کسی نہ کسی کو اس کے گھر میں بھیج کر اس کے کمرے کی تلاشی لے رہے تھے۔ اس نے پولیس تک یہ لاکٹ پہنچانے کی کوشش کی۔ اس سے پہلے ہی اس سے یہ پتا چل گیا کہ پولیس بھی کہیں نہ کہیں مردان خان کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ یہ اتنی معمولی بات نہیں تھی کہ وہ کسی
عام آدمی کے حوالے کر دیتا۔ اس نے مردان خان کی تمام تر کوششوں پر پانی پھیر دیا تھا اور اب وہ خود ہی اسے کسی محفوظ جگہ پہنچانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اسی لیے آئے دن کسی نہ کسی سے رابطہ کر رہا تھا اور اس کا رابطہ میجر اسد خان سے ہوا تھا، جس نے اسے یقین دلایا تھا کہ وہ مردان خان کو اس کے کیے کی سزا ضرور دے گا، اور ساحر وہ لاکٹ جلد سے جلد اسد خان تک پہنچانا چاہتا تھا تاکہ مردان خان کو اس کے کیے کی سزا مل سکے اور اس کے ساتھ ہی اس کا سارا گینگ بھی جو ان سب کاموں میں اس کا ساتھ دیتا تھا جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوں۔ یہیں پہ ہماری اس ایپیسوڈ کا اینڈ ہوتا ہے، اور نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے تھوڑا سا انتظار کریں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں، میری فیملی کو دعاؤں میں یاد رکھیں، میری امی جی کو خصوصی طور پہ دعاؤں میں یاد رکھیں، اور نیکسٹ ایپیسوڈ کا انتظار کریں۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔